شب بیمار کربلا کا آغاز کرنے کے لیے مومنین کرام جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج کے اس عظیم شب بیداری کا آغاز اس خصوصی جلوس عزا کے ذریعے سے ہونے جا رہا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں جناب ناظم صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور 2-4 منٹوں کی زحمت آپ کو دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد گزارش کروں گا جناب آیان سلطان پوری صاحب سے کہ وہ آمادہ رہیں۔ آیان سلطان پوری صاحب کے فوراً بعد آپ کے سامنے خطیب اہل مملکت علی جناب مولانا ستار نقوی صاحب قبلہ سہارنپور صاحب کی نقابت ہوگی، اور بعد ہو نقابت یک کے بعد دیگر شہدائے کربلا علیہ السلام کے تابوت کی زیارت کرائی جائے گی۔ دیکھ کر بے کسی بھتیجے کی بولی رو رو کے زینب لاچار، اب نہ برسا پشت پر کوڑے، مر نہ جائے کہیں میرا بیمار، قیدی ہے بیمار، قیدی ہے بیمار، ہر لمحہ کوڑوں کی اذیت، دروں کی افتاد، ہائے میرے بیمار کی غربت کس سے کرے فریاد، سب رستے کانٹوں سے بھرے ہیں، چلنا ہے دشوار، قیدی ہے بیمار، قیدی ہے بیمار، توق گرا ہے گردن میں اور پیروں میں زنجیریں، ہائے میرے بیمار کی غربت کس سے کرے فریاد، سب رستے کانٹوں سے بھرے ہیں، چلنا ہے دشوار، قیدی ہے بیمار، قیدی ہے بیمار، صبر کیے ایوب تمہارے پاس کہاں تصویریں، دھوپ ہے ایسی جلنے لگی ہے لوہے کی زنجیریں، سارے بدن میں پڑ گئے چھالے، ہائے میرا بیمار، قیدی ہے بیمار، قیدی ہے بیمار، تھام کے بیڑی وقت سفر رو رو کے کہا مولا نے، کیسے کٹے گا شام کا رستہ یہ تو خدا ہی جانے، ایسی ہے کچھ جو فنقاہت، چلنا ہے دشوار، قیدی ہے بیمار، قیدی ہے بیمار، ممکن ہو مولا نے کہا ہو لاش جری کے پاس، دیکھ سکو تو دیکھ لو اٹھ کر میرے چچا عباس، آپ کا بیٹا بن کے چلا ہے کنبے کا سالار، قیدی ہے بیمار، شرم مجھے کھا جاتی ہے کاش ابھی مر جاؤں، اس منظر کو دیکھ سکوں وہ تاب کہاں سے لاؤں، بے پردہ ہے ماں بہنیں اور شام کا ہے بازار، قیدی ہے بیمار، اس وقت جب کہ زینب
महफिल सजी हुई थी। जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, और बालों से मुंह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान मुंह छुपाए ज़ैनब कहाँ। मजमए आम में बेवतन बेअया आ गया कारवां। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सजाद से पूछो। अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सजाद से पूछो। सरनंगे वो माँ बहनों का दरबार में जाना, सजाद से पूछो। छुपती थी नबीज़ादी, नबीज़ादी के पीछे हाय किस शर्मो हया से, और शिमर का उन बीबियों के नाम बताना, सजाद से पूछो। बैठे हुए दरबार में सभी छोटे बड़े थे, सादात खड़े थे। सरताश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना, सजाद से पूछो। जब दूख्तर शाबीर ने जिंदा में क़ज़ा की आफत की घड़ी थी, वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना, सजाद से पूछो। वो शाम अलम वो तमाचों की वो
بوچھار، ہائے بچی کے وہ رخسار، عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا، سجاد سے پوچھو ظالم لب سرور پہ چھڑی مار رہا تھا، وہ وقت عجب تھا، اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا، سجاد سے پوچھو سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی، غش کر گئی بچی، منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا، سجاد سے پوچھو۔ جو مومنین پیچھے ہیں برائے کرم آگے تشریف لے آئے، تاکہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کو مشکل نہ ہو اور بعد میں آنے والے مومنین کو تکلیف نہ ہو۔ منتظمین اگر کوئی باب مولا پہ ہے تو برائے کرم یہ گاڑیوں کی ربط کو روک دیں، کچھ دیر کے لیے روڈ کو کلوز کر دیں، بند کر دیں۔ دامر وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں۔ نقابت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے خطیب اہل مملکت، خطیب اہل عمران، عمدۃ الذاکرین، عمدۃ المتکلمین، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید ستار نقوی صاحب قبلہ سہارنپوری کی خدمت میں کہ آپ آئیں اور مصائب کربلا بیان کریں۔ قبلہ کے استقبال میں بلند تر نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليك يا زينب بنت علي
السلام علیک یا سکینہ بنت الحسین۔ عزاداران امام مظلوم سید الشہداء حسین کے چاہنے والوں، حسین کے ماتم داروں، پرسہ داروں، بہت دور دراز سے آپ آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مگر اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے شہزادی چل کے آئی تھی، اتنی دور سے نہیں آئے۔ میرے عزیزوں سلام کرتا ہوں آپ جوانوں کو، ہمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ اس میدان میں بیٹھے ہیں، میرے عزیزوں چاہتا ہوں اس بی بی کے مصائب پڑھوں جو سیدانیوں میں سب سے چھوٹی بچی تھی۔ میدان شام میں جب بھی شام کا وقت آتا تھا، شہزادی سکینہ فرماتی تھی پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی تھی میری لاڈلی، میری معصومہ، میری یتیمہ، میری بچی، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ میری شہزادی فرماتی تھی پھوپھی اماں، ہمارا گھر جانا کب نصیب ہو، رات کا پتہ نہ دن کی خبر، بات کا وقت ختم ہو گیا، اب تو میرے پاس آ جائے گی۔ عالم خواب سے بیدار ہوئی، پھوپھی سے بیان کیا، پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، مجھ سے کہا تھا میری لاڈلی بچی تیری مصیبت کا وقت ختم ہو گیا۔ بابا کو یاد کرتے کرتے اتنی روتی تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ سید سجاد سے کہا اے میرے لال سجاد۔ سکینہ خاموش ہو گئی، اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے نبض پہ ہاتھ رکھا، پیچھے کی طرف گرے، پھوپھی اماں میری بہن، اتنے تو نہیں روئے، اتنے نہیں رو پاؤ گے جتنا میرا بیمار امام سید سجاد 40 سال تک روتا رہا۔ جہاں بیٹھتے تھے وہی گریا کرتے تھے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا بہکس بابا، میرا غریب بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بابا، کسی شادی میں نہیں جاتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، میں اس کے لیے کچھ کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ میری شہزادی اس کا اجر دیں گے۔ ابھی آپ تم تابوتوں جنازوں کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزاداروں جس کا بھرا گھر تھا ایک وقت میں بسا، ایک وقت میں اجڑ گیا۔ ایسا گھر کربلا میں کسی کا نہ ہو جیسی میری شہزادی زینب کا گھر تھا۔ 2 بچے تھے، جن کا ہونو محمد نام سے یاد کیا جاتا۔ ابھی آپ زیارت کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزاداروں جب بعد میں مدینے میں آئی ہوں گی، اس حجرے کی طرف گئی ہوں گی جو حجرہ خالی دیکھا، جس میں چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے تکیے لگے ہوئے تھے۔ عجب نہیں میری شہزادی نے تکیے کو اٹھایا ہوگا۔ اے میرے ہاتھ، اے میرے
محمد اے میرے بچوں میں تمہیں نہ رو سکی کس کس کو روتی اے میرے لال میں تمہیں کیسے روتی اپنے ماں جائے کا ماتم کرتی یا تمہیں روتی میرے بچوں جب تم دعا کے لیے جھکتے تھے تمہاری ماں تمہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ بڑھایا کرتی تھی لیکن اے میرے لال تم نے اپنی ماں کا وعدہ وفا کر دیا ارے فرات تک گئے مگر پانی نہ پیا یہ بچوں کے جنازے ہیں جس کو شہزادی نے بڑی تمنا سے پالا تھا جناب محمد کے لاش آ گئے احترام کریں عزت کریں پر نثار ہوتے ہیں زینب کے نونہار شہ پر نثار کے نونہار ماموں پہ جا کو کھوتے ہیں زینب کے نونہار مرنے میں دیر ہوتی ہے کیا منہ دکھائیں گے کیا منہ دکھائیں گے زینب سے چھپ کے روتے ہیں زینب کے نونہار زینب سے چھپ کے روتے ہیں زینب کے نونہار آپ نے جناب اونو محمد کے جنازوں کو دیکھا لاشوں کو دیکھا ابھی آپ لاشا نہیں دیکھیں گے جو ہاتھوں پہ اٹھایا جائے بلکہ وہ لاشا گٹھری کی شکل میں دیکھیں گے فروہ کا لاڈلا سلام کرے ہم سب مل کے السلام علیکہ یا قاسم ابن حسن عزاداران مظلوم کربلا جب تک قاسم تھا جب خیمے میں تھا جب قاسم خیمے سے چلے گئے میدان میں پہنچے تقسیم ہو گئے اب قاسم نہ رہے تقسیم ہو گئے عزاداران مظلوم کربلا آزا ہوا میں بکھرنے لگ رہے تھے ہر آزا سے آواز آ رہی تھی اے میرے چچا ہائے چچا ہائے چچا ہائے چچا چچا مدد کے لیے آئیے عزاداروں میرے مظلوم امام نے فرمایا اے میرے لال میں نے تو کافی منع کیا تھا تم یتیم ہو میرے حسن کی نشانی ہو مگر تم نے ایک نہ سنی بس زیادہ وقت نہیں لوں گا اس منظر کو یاد دلا دوں جب حسین لاشا قاسم کے قریب پہنچے احزا کے قریب گئے ٹکڑوں کو قریب گئے میرے غریب حسین نے اس سے پہلے وہ جملہ استعمال نہیں کیا چادر بچھائی لاشا قاسم کے ٹکڑے چننے لگے بس ایک مرتبہ چادر بچھا کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار حسین غریب ہو گیا حسین کی کمائی لٹ گئی
عزادارو سنیں گے سنیں گے سنیں گے. بس ایک مرتبہ چادر بچھائی, لاشِ قاسم کو چننے لگے, ایک ایک اعضا رکھتے جاتے تھے. عزادارو لاشا ایسے اٹھایا جاتا ہے نا, مگر قاسم کا لاشا ایسے نہیں اٹھایا گیا, بلکہ چادر میں گٹھری بنا کر پیچھے کی طرف حسین خیمے کی طرف بڑھے. اے میرے لال بتا تجھ کو کہاں پیار کروں, ٹکڑے ٹکڑے ہے بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے تیرا. اے میرے لال بتا تجھ کو کہاں پیار کروں, اے میرے لال بتا گٹھری میں کیا کیا ڈھونڈوں, میں کلیجے کو سنبھالوں یا کلیجہ ڈھونڈوں. ایسا کچلا ہے لعینوں نے سراپا تیرا, اے میرے لال بتا تجھ کو کہاں پیار کروں. لاش قاسم کی جب آئی تو یہ مادر نے کہا, اے میرے لال بتا تجھ کو کہاں پیار کروں. ابھی آپ نے زیارت کی مگر لاشے کی شکل نہیں تھی, گٹھری کی شکل تھی. اس مظلوم امام سے پوچھئے کیسے چنے ہوں گے اپنے بھتیجے کے اعضا کو, ٹکڑوں کو. اعضا بکھر گئے تھے تنے پاش پاش کے, ٹکڑے سمیٹ لایا ہوں قاسم کی لاش کے. آئیے علم مبارک کی زیارت کرتے ہیں, وہ علم جو تمنا سکینہ تھی, آرزو سکینہ تھی. عزاداران مظلوم کربلا اس وقت کو یاد کریں جب خیام حسینی میں آواز بلند ہو رہی تھی, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. اور میرے حسین غریب سے فرمایا آقا مجھے اجازت دے دیجئے. بچوں کی آوازیں بڑھ رہی تھی, پیاس سے جہاں بلب تھے بچے. مگر ہائے اگر وفاداری سیکھنی ہو تو اس با وفا سے سیکھو. عزادارو علم علم لے کر گئے مگر وہ علم خالی علم واپس آیا. عزادارو اس علم کی زیارت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں. عزادارو جب خیمے میں علم خالی آیا پر علم دار نہ آیا, اس علم سے تمام بچے لپٹ گئے. بابا میرے چچا کہاں رہ گئے. بس ایک مرتبہ حسین غریب نے فرمایا میری بچی میں نے تجھے کہا تھا پانی کی ضد نہ کرنا, جو گیا واپس نہ آیا. کسی طرح نکالوں کہ میری آنکھ میں ہے تیر, میرے ہاتھ نہیں ہے. ہر لاشا زمین پہ آیا مگر سب نے ہاتھوں کا سہارا لیا. ہائے رے عباس غازی تیری غربت, تیرے تو ہاتھ نہیں تھے مگر یہ عزادار تیرے ہاتھ بن گئے. عزاداروں خالی علم آیا, بچے لپٹ کر فریاد کرنے لگے اے میرے چچا آج کے بعد پانی کی ضد نہ کریں گے. یہی خالی علم آیا تابوت عباس دیتی تھی صدا داشت میں یہ
عباس تیرے بعد امداد کو آ جاؤ اے عباس دلاور میدان میں ہے آن صدا دیتے تھے سیبر گھیرے ہیں تیرے بھائی کو یہ لشکر کفار عباس تیرے بعد کس طرح نکالوں کہ میری آنکھ میں تیر میرے ہاتھ نہیں ہے بڑی دیر سے آئے ہو نا لیکن تھکے تو نہیں ہوں گے اگر تھک بھی گئے ہوں لیکن اس بی بی پہ ذرا ضرور غور کر لیجئے گا کبھی کوفہ گئی تو کبھی شام گئی کبھی دربار میں گئی بے پردہ وہ سیدانی کیسے کیسے پھرتی گئی ابھی آپ جو تابوت کی زیارت کے لیے کھڑے ہیں جانتے ہو ہر ماں کا یہ ارمان ہوتا ہے جب میرا بچہ جوان ہو جائے میں اپنے لحال پر صحرا دیکھوں اپنے لحال کے اوپر صحرا سجاؤں مگر ہائے عزیزو جناب ام لیلہ نے وہ تمام مناظر یہاں دلا دیے آ جاؤ بیبیوں آ جاؤ جمع ہو جاؤ میں اپنے لال کو دلہا بنانا چاہتی ہوں پتہ نہیں کیسے دلہا بنایا عزادارو جب خیمے سے وہی لاڈلا وہی بیٹا 18 سال کا علی اکبر نکلے بس ایک مرتبہ حسین غریب نے فرمایا میرے لال جب تک تیرا میرا سامنا رہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا عزادارو رخصت کر دیا پیچھے مڑ کے دیکھا آنے والا غریب بابا تھا کہا بابا جب آپ رخصت کر چکے تو کیوں آ رہے ہو اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے جوان بیٹے کم غم دیکھتے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو کیسے اٹھائے عزاداران مظلوم کربلا بات یہی تک ختم نہیں ہوئی ذرا اس ضعیف بابا کو دیکھیے جو ضعیف بابا جس کے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کی آہنی ٹوٹ گئی اور ظالم نے یہ کہہ کے توڑی میں نے سنا اکبر تیرا بابا بڑا صابر ابن صابر ہے ہاں ظالم میرا بابا صابر ابن صابر ہے دیکھتا ہوں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی آہنی کیسے نکالے گا سروں کو پیٹ کے روئیے عزادارو یہ بہت غم کی راتیں ہیں بس عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ حسین نے آستین کو کوہنی تک چڑھایا ادھر نجف کا رخ کر کے آواز دی یا علی مدد مولا کس علی کو بلا رہے ہو خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے مگر جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے بابا جلدی کرنا سینہ اکبر میں ہاتھ ڈالا اکبر کا کلیجہ نکل آیا جزاکم اللہ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی اللہ ہماری تمام ماں بہنوں کو صحرا باندھنا نصیب کرے اگر کسی کا بھائی ہو ان بہنوں کو سلامت رکھے ان کے بھائی کو سلامت رکھے اگر کوئی ماں ہے ان کے لال کو سلامت رکھے بس عزادارو یہی وہ جنازہ جب علی اکبر کا لاشا خیمے کی طرف گیا حسین نے فرمایا اے بنی ہاشم کے بچوں مجھ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا آ جاؤ سب سہارا لگا دو ضعیف باپ ہے جوان بیٹا دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے بھری نگاہوں سے پسر
تڑپتا رہ گیا لاشا حسین روئے بہت انی کے ساتھ کلیجہ بھی آ گیا باہر آ گیا باہر انی کے ساتھ کلیجہ بھی آ گیا باہر تڑپتا رہ گیا لاشا حسین روئے بہت حسین روئے بہت ضعیف باپ اٹھائے جوان کی میت یہ وقت آ گیا کیسا حسین روئے بہت جب آیا قاصد صغرا حسین روئے بہت ابھی آپ نے جناب علی اکبر کا تابوت دیکھا مگر ان کا چھوٹا بھائی اگر میری مائیں بہنیں کھڑی ہیں ذرا تصور شک رکھیں ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 6 مہینے کے بچے جو دودھ پیتے ہیں شیرخوار بچے ذرا سوچئے تو صحیح اگر ماں سے تھوڑی دیر کے لیے بچہ الگ ہو جاتا ہے وہ ماں برداشت نہیں کرتی تصور یہ رکھتی ہے میرا بچہ پیاسا ہوگا میرا بچہ تڑپ رہا ہوگا لیکن ذرا دیکھیے جب جناب علی اصغر کو میدان کی طرف لے کے گئے ہوں گے اور وہ ماں اس جھولے میں بچے کو دیکھتی ہوں گی اے میرے لال ابھی تو یہی تھا ابھی تو کہاں چلا گیا عزادارو ذرا اس ماں سے پوچھئے جو بچہ ماں کی گود میں رہتا تھا عزاداران مظلوم کربلا اللہ لعنت کرے اس ملعون پر جس نے تیر بڑا چلایا گلو اصغر چھوٹا تھا تیر کمان سے نکلتا ہوا اور حسین کا بازو بھی چھد گیا حسین غریب نے ہچلو میں خون کو لیا آسمان کی جانب پھینکنا چاہا آواز آئی نہ حسین نہ حسین نہ حسین یہ غریب کا یہ مظلوم بچے کا خون اوپر نہ آنے پائے تا قیامت آسمان سے پانی نہ برسے گا سوچا زمین پہ پھینک دیا جائے آواز آئی حسین غریب اس خون نحقائے قطرہ زمین کی طرف نائل تا قیامت زمین سے دانا نہ اگے گا انکار آسماں کو ہے رازی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں عزادارو کھل کے روئیے عزادارو اللہ سب بچوں کو سلامت رکھے سب کی گودیوں کو آباد رکھے حسین غریب اس ننھے علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف بڑھے آپ اعمال کرتے ہیں روز عاشور 7 قدم آگے بڑھائے 7 قدم پیچھے ہٹائے امام نے ایک جملہ فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزم بقضائه وتسلیم اللیام ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی بس مسائب تمام کر دوں گا اس کے بعد ایک تابوت ذوالجناح کی زیارت کیجئے گا عزادارو اے میرے والی و وارث اگر ایسے 1000 اصغر اللہ دیتا تو میں تب بھی تمہیں شرمندہ نہ ہونے دیتی بس سکینہ آگے بڑھی بابا اصغر چھوٹا تھا نا اس لیے پانی پلا کے لے آئے میں اس سے بڑی تھی میں پیاسی رہ گئی بس ابا کا دامن پلٹا دیکھا خون بہ رہا سکینہ بابا سے کہنے لگی بابا اب میں
فریاد نہیں کروں گی. پانی کا شکوہ یہ جھولا ہے علی اصغر. بولی بانوں کے اصغر ذرا جھولے جھولے اے میرے محل کا جھولے. بولی بانوں کے اصغر ذرا جھولے. کل تو دادی کی گود میں جاؤ گے لال. کل تو دادی کی گود میں جاؤ گے لال. زخم ہے ان کے پہلو میں رکھنا خیال. زخم ہے ان کے پہلو میں رکھنا خیال. ایک شب کا ہے موقع ذرا جھولے جھولے اے میرے محل کا جھولے. بولی بانوں کے اصغر ذرا جھولے. اصغر تمہارا صدمہ نہ سہ پائے گی رباب. ماتم کرے گی روئے گی مر جائے گی رباب. عزاداران مظلوم کربلا بس آخری شبیہ اور ذوالجناح کی زیارت کے لیے آپ کھڑے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, ہر کسی نے پانی کا سوال کیا مگر حسین نے کسی سے پانی کا سوال نہیں کیا. عزاداران مظلوم کربلا سب نے اپنی پانی کا اظہار کیا, سب نے اپنے پانی کا اظہار کیا مگر میرا غریب حسین نے کسی سے پانی کا اظہار نہیں کیا. میرے حسین کو بچپن سے بڑی پیاس لگتی تھی. عزاداران مظلوم کربلا میں ایک روایت ربط مصائب کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں بی بی سیدہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا, اے میرے وارث جب میں دنیا سے چلی جاؤں میری قبر پہ آتے رہنا, سورہ یاسین پڑھنا. جب جناب سیدہ چلی گئی حسین غریب زہرا کی قبر پہ گئے, سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. آواز آئی, اے علی اے علی اے علی حسین پیاسا ہے, حسین پیاسا ہے. حسین کی پیاس سے جان تڑپ رہی ہے. حسین نے کسی سے پانی کا شکوہ نہیں کیا. عزاداران مظلوم کربلا کیا پتا تھا ایک بہن کو اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں جو زیارت کے لیے مومنین گئے ہیں قتل گاہ زیادہ دور کے فاصلے پہ نہیں, ٹلہ زینبیہ دور کے فاصلے پہ نہیں. بس یہ سوچئے کہ ہم کربلا میں ہیں, قتل گاہ میں کھڑے ہیں, خیمے کے قریب کھڑے ہیں اور ہم نے یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں. بس وہاں تھوڑی دیر کے لیے پہنچ جائیے, 2-3 منٹ کے مصائب ہیں, آپ کی عبادت تمام کر دوں گا. عزاداران مظلوم کربلا پسر سعد نے جب حکم دیا تھا, اے شمر حسین کا سر تن سے جدا کر دو, حسین کا سر تن سے جدا کر دو. شمر ملون کند خنجر لے کے آگے بڑھا. عزاداروں کبھی زہرا اپنے بال بکھیر دیتی ہے, بس ایک مرتبہ ٹلہ زینبیہ کی طرف سے شہزادی زینب نے کہا, خبردار میرا ماجایا بڑا پیاسا.
میرا ماں جایا بہت پیاسا ہے، اس کند خنجر کو تیز تو کر لیتا، میرا بھائی کو میں کیسے کٹتا ہوا گلا دیکھوں۔ بس عزاداروں ادھر آخری سجدہ ہو رہا تھا، تمام جسم میں تیر پیوست تھے، داہنے جانب اترنا چاہتے ہیں، ظالم نیزوں سے روک لیتے ہیں، بائیں اترنے چاہتے ہیں۔ یہ جنازہ ایک ایسا جنازہ دیکھا، ایسا لاشا دیکھا، سب کے لاشیں زمین پہ آئے، سب کے لاشیں زمین پہ آئے، مگر ایک لاشا ایسا تھا نہ زمین پہ تھا نہ آسمان پہ تھا، تیروں پہ مارنا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس عزاداروں شمر کا کند خنجر چلا، فضا میں آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ یہ خالی ذوالجنا آیا تھا، جب خیمے میں آیا بیویوں سے بیان شروع کیا، حسین مارا گیا، جو شاہ والا تھا، ہر ایک سمت فضاؤں میں شور گریا تھا، عجیب درد بھرا فاطمہ کا نام تھا، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، جو دوپہر میں لٹا ہے وہی چمن تو ہے، سلگتی ریت ہے مقتل کی گلبدر تو ہے، اور اس پایے ہے قیامت کے بے کفن تو ہے، میرے تجھے ماں کہاں کہاں روئے۔ زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ کسر، چور زخموں سے بدن دل پہ لیے ملاحظہ فرمائے حضرات، یہ تاریخی نوحہ صحرائے کربلا میں بے کسی امام مظلوم کربلا، جس وقت امام مظلوم کربلا زخموں سے چور خاک کربلا پر بیٹھا ہوا مرثیہ پڑھ رہا تھا، ہائے میرا علی اکبر نہ رہا، ہائے میرا عباس مارا گیا۔ لو عزادارو اسی مسائب سے متصل ہوتے ہوئے بزبان امام مظلوم میں کربلا کیفیت امام مظلوم ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے، اور شہزادی علمیان کو ان کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ، شہزادی علمیان کو حسین مظلوم کا پرسہ۔ بند ملاحظہ فرمائے مومنین، کیفیت امام مظلوم کربلا، بے کسی امام مظلوم کربلا، بے بسی امام مظلوم۔ آئے بابا تیرا مجبور بہت ہے بیٹا، حالت
عاشقوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصغر ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر مر گئے قاسم نوشاہ وہ اکبر نہ رہے کون امداد کو آئے شہ والا کے لیے ہائے ہر سو نظر آتے ہیں یزیدی لشکر ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر مولا غازی کے حوالے سے بند بطور خاص مومنی جا کے دریا سے پلٹ کر نہیں آئے آبا کون اب آ کے سکینہ کی بجھائے گا پیار مر گیا لہر پہ عباس دلاور جا کر ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر رخصت آخر امام مظلوم کربلا نے شہزادی زینب سے کیا فرمایا ہے بطور خاص مومنین بعد مرنے کے میرے خیمے جلائیں گے میرے بیمار کو قیدی بھی بنائیں گے جس گھڑی غش میں پڑا ہوگا میرا لخت جگر
सोच
जख्मों से बदन दिल के लिए दाग फिसल खाक पर बैठे हुए सोच रहे थे सरवर आए गए सुंदरा मर गया मेरा सबर जख्मों से बदन दिल के लिए दाग फिसल खाक पर बैठे हुए
کے فوراً بعد انشاءاللہ آج کے شبیداری کی اول مجلس اعلیٰ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ارے بڑی بڑی بند کر دو۔ کسی مرد مومن کو اگر قرض ملی ہو وائلن تو براہ کرم مجھے لا کر دے دیں۔ ایک مرد مومن کی وائلن گم ہو گئی ہے، جس میں کچھ پیسے ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، براہ کرم جن کو بھی ملی ہو ان کو تک لا کر پہنچا ہوگا۔ کیمرہ کہاں رکھا دوسرا والا؟ وہ نہیں اس طرف لگائیے۔ آپ کرو ہم ٹائم ہے یہ نام ہٹا دیں۔ یہ رکھوا دی یہ نہیں رکھوائی، یہ چلے میزے کا میزے ہاں بولو
पानी डाल दिया इसके अंदर। जाकर नजर मौला तराबिल फरमाने मर्दों के लिए हुसैनिया औलादी के ठीक सामने नजर मौला का एहतमाम किया गया है और खवातीन के लिए हुसैनिया औलादी के बेसमेंट यानी तहखाने में खाने का एहतमाम नजर मौला का एहतमाम किया गया है। माओ बहनों का खाना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन असगरिया नदीम की तमाम माओ बहनों से कि बराए करम मोमिनात का खाना स्टार्ट कराएं और जो मोमिनात तशरीफ लाशवी हैं उनको मदऊ करें कि वो खाना तनावुल फरमा लें। हमारी फहरिस्त में 4 मुकामी अंजुमन है मातमी, जिसमें एक मुंतज़मीन अंजुमन असगरिया महज जो किसी भी साल खुरा में शामिल नहीं होती है, खुरा अंदाजी में शामिल नहीं होती है। उसके बाद 3 मकामी अंजुमन है मातमी हमारी फहरिस्त में है, जिनके खुरा अंदाजी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा, अंजुमन पंचतनी तुराब खानी और अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर। अगर इन तीनों अंजुमन हैवानी के सदर सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं तो वो तशरीफ ले आए। फरांदाजी का आगाज होने जा रहा है। नौजवान बेदार होकर ये ऐलान सुनने बनाए करम मुंतज़मीन आपके नॉलेज में, आपके गौर व फिक्र में बाकायदा तौर पर ये मालूमात है कि आपने कहाँ पर पानी का स्टॉल लगाया है और कहाँ पर खाने का एहतमाम किया है। तो बनाए करम पानी के स्टॉल पे एक के बाद दीगर नौजवान अपनी जिम्मेदारी के साथ पहुँचता रहे और खाने का एहतमाम जहाँ पर है वहाँ पर भी नौजवान कसरत से पहुँचते रहे। आने वाले किसी भी ज़ाहिरीन को आगाज़ानी के ज़वार को यह हमारी जिम्मेदारी है किसी तरीके की परेशानी, किसी तरीके की मुश्किल का सामना नहीं करना है। लिहाजा तमाम नौजवान बेदार होकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बाकायदा निभाने की कोशिश करें। माइक बना, ऑडियो लेवल नहीं आ रहा, बंद तो नहीं है। देखिए पहला नंबर अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर। तीसरी और आखिरी अंजुमन पंचतनी तुराब खानी तीसरा नंबर। पहला नंबर अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर, दूसरा नंबर अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ और तीसरा नंबर अंजुमन पंचतनी तुराब खानी। बायरूनी अंजुमन है मातमी जो आज के इस अजीम एहतमाम अज़ा में शिरकत फरमा रही है, उनको मुंतज़मीन की जानिब से किसी भी वक्त शबेदारी में शामिल किया जा सकता है। लिहाजा इस मालूमात को मुकामी अंजुमन है मातमी अपने ज़हन आलिया में ज़हनशीन करके रखें। अल्लाह
ये साइड पे اپنے ذہن عالیہ میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا اعلان جب کیا جائے گا، آپ کی پرسداری کا نمبر جب آئے گا تو آپ کو شبیہ مقتل کربلا جو حسینیہ نو تعمیر کے ٹھیک سامنے بنایا گیا ہے، وہیں سے علم غازی کے ہمراہ صدائے ماتم کو بلند کرتے ہوئے حسینیہ نو تعمیر میں آپ آئیں گے اور یہاں پر آ کر اپنی آقازادی کی بارگاہ میں پرزہ پیش کریں گے۔ جو مومنین اور مومنات مقامی ہوں یا بیرونی ہیں، اس اہتمام اعظم میں شرکت فرما رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم آپ کے لیے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا آغاز بھی ہو چکا ہے، لہٰذا تمام مومنین اور مومنات سب سے پہلے کھانا تناول فرما لیں۔ انشاءاللہ آج کے اس عظیم اہتمام اعظم میں پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے سرزمین الہ آباد کی نمائندگی کرنے والی شخصیت جناب نائب بلیاوی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں،
سرزمین سلطانپور کی آن بان اور شان جناب وقار سلطانپوری صاحب جو تشریف لا چکے ہیں، ممالک کے مشہور و معروف نواخواہ جناب زہیر سلطانپوری صاحب اور مؤذن اعزا جناب انصار سلطانپوری صاحب پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ پیشخانی کے فوراً بعد اول المجلس اعزا جس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین عالی جناب مولانا سید رئیس احمد جارجوی صاحب قبلہ۔ بعد مجلس تابوت امام چہرم علیہ السلام کی زیارت اور بعد زیارت میزبان انجمن اصغریہ قدیم مہٹ کا اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ شہزادیہ عالمیان میں پرسہ اور انشاءاللہ اس اہتمام کا قیامت خیز منظر صبح صادق 4 بجے بیمار امام کے جلے ہوئے بستر کی زیارت۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب انصار چچا کی خدمت میں کہ اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو برائے کرم حسینیہ نو تعمیر میں تشریف لے آئے۔ ٹھیک 9:30 بجے پیشخانی کا آغاز کر دیا جائے گا، لہٰذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ برائے کرم اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر حسینیہ بادل خواہ میں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائے۔ انجمن اصغریہ قدیم کے فوراً بعد انشاءاللہ آج کے اس شب بیداری میں انجمن اصغریہ امہٹ اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ غریب زہرا میں پرسہ پیش کرے گی۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر انجمن ہائے ماتمی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں پھر سے جناب انصار چچا سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم آپ حسینیہ نو تعبیر میں تشریف لے آئیں تاکہ پیشخانی کا آغاز بغیر کسی تاخیر کے کیا جا سکے۔ میں ایک بار پھر سے یہ ضروری اعلان آئے ہوئے تمام زوار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرد مومن کا وائلٹ پرس جلوس کے ہمراہ گر گیا ہے جس میں تقریباً 6,000 سے 10,000 روپے کے درمیان پیسہ ہے۔ ان کا ضروری ڈاکومنٹس ہے کہ برائے کرم اگر کسی مرد مومن کو ملا ہو تو مجھ تک لا کر پہنچا دیں، وہ کافی پریشان ہے، ان کا ڈاکومنٹس ہے اس میں برائے کرم مجھ تک لا کر دے دیں۔
انصار چچا اگر میری آواز سن رہے ہیں برائے کرم، میں بہت دیر سے بڑی کثرت کے ساتھ انہیں یاد کر رہا ہوں۔ پیشخانی کے فرائض میں اولاً ان کو آغاز پیشخانی کرنی ہے، اور یہ ذمہ داری بخوبی آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے وہ سالانہ تعبیر میں تشریف لے آئیں۔ جناب آیان صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، ابھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اگر آپ تک میری آواز جا رہی ہے برائے کرم آپ تشریف لے آئیں، چونکہ آغاز پیشخانی کا وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں بچی ہوئی ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر و تمید کے ساتھ جو بھی مومنین نوجوان ادھر ادھر بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے برائے کرم آپ آگے تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں۔ جناب آیان سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ آپ آئیں اور پیشخانی کے فرائض کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی
تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو، تیری رخسار کے بعد
کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بر محمد وآل محمد صلوات اللہ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا پڑا ہے دھوپ میں میرے حسین حسین پڑا ہے دھوپ میں لالا میرے حسین حسین نشاں گلے پہ غریبا کا شاک تھا مجھ کو نشاں گلے پہ غریبا کا شاک تھا مجھ کو گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے
میرے حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے دو اٹھ کے سہارا میرے حسین حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین جناب آیات سلطان پوری صاحب جو نہایت ہی پردرد آواز میں دل خراش میں پیش کر کے اپنی آغازادی کی بارگاہ میں آج کے اس قیامت کا پرسہ پیش کر رہے تھے وہ شب جو منسوب ہے بیمار کربلا سے وہ شب جو منسوب ہے غیرت کے خدا سے جو منسوب ہے زین العبا سے وہ شب جو منسوب ہے کانٹوں پر چلنے والے امام سے وہ شب جو منسوب ہے حسین کے پہلے عزادار سے سلام ہو اس امام پر کہ جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ تھی اللہ اللہ بیمار کربلا کی بے کسی اللہ اللہ بیمار کربلا کی مظلومی جس نے کوفے سے شام تک بے ردا اپنی بیوقوفیوں کو دیکھا اپنی بہن کے رخساروں پر تماچے لگتے ہوئے دیکھے آپ کے صبر کو سلام آپ کی غیرت کو سلام اے بیمار کربلا آج آپ کی صف ماتم بچھی ہوئی ہے دور دراز سے مومنین آپ کی خدمت میں آپ کے زخموں کا مرہم پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت خدا رب کریم فرمائے تمام آفت و بلائیت سے محفوظ فرمائے منتظمین خصوصاً انجمن اصغریہ قدیم جس کے زیر اہتمام اس شب بیمار کربلا کا آغاز ہو رہا ہے وہ نوجوان جو 3 شب 4 شب مسلسل جاگ کر اپنے امام کے زخموں کا مرہم پیش کرنے کے لیے یہ صف عزا یہ فرش عزا جس کا اہتمام بڑی محنت اور کاوشوں کے ساتھ کرتے ہیں آئیے اس سلسلے کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے کی اگلی کڑی جناب زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں ہر دفعہ التماس لے کے بڑھوں کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب کی دنیا میں آ کر فضائل کربلا مصائب کربلا بیان کر کے آج کے اس شبیداری کا آغاز اپنی پردرد آواز میں کریں بر محمد والے محمد صلوات حضرات بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف مسائل پر چند بند پیش کرتا ہوں ایک باواضح بلند صلوات پر حضرات
آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تو گزارش ہے کہ وہ قریب آ جائیں. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. آ جائیے بھائی. ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات. پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے حضرات. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو. سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو. چھپتی تھی نبی زادیاں، نبی زاد کے پیچھے، کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادیاں، نبی زاد کے پیچھے، کس شرم و حیا سے. اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو. بیٹھے ہوئے دربار میں، ہائے سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے. سر تاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو. جب دکھ طارب شبیر نے ہائے زندہ میں قضا کے آفت کی گھڑی تھی،
नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना, सजाद से पूछो, सजाद से पूछो, सजाद से पूछो। जब गुस्ल सकीना को वहाँ दे चुकी ग़सा, था सबका बुरा हाल, उस नन्ही सी मैयत पे निशान रस्सी के पाना, सजाद से पूछो। अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, सजाद से पूछो। ठीक है। भैया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए अगर ज़हमत ना हो तो। बहुत मुश्किल। मोमिनीन इकराम, बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा जो मोमिनीन इमाम बारगाह के बाहर हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, दस्ते अदब जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ, बराए करम इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ ले। आप हजरात जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, बराए करम फ़र्श अज़ा की अज़मत को समझते हुए, यह आपकी खुशनुदी है कि फ़र्श अज़ा जैसी नेमत हमारे हिस्से में आई है। बराए करम इसकी अज़मत को समझते हुए धीरे धीरे आप आगे तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ हो चुका है, आपके सामने पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम देने जा रहे हैं ममालिक के मशहूर व मारूफ नवाखा, कदीम नवाखा जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब। आपके इस्तकबाल में सब मिलजुल कर बुलंदतर नारे सलवात। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, क्या बताया जाए क़िबला। हाँ हाँ, नहीं हम तो बस भाई की पेशखानी कर रहे हैं बस। मर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आइएगा आगा, आइए आइए आधा। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ, मैं जनाब नायब बलियावी साहब जो हमारे मेहमान शायर हैं, हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है। मैं उनकी पेशखानी के तौर पे आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की शब चूँकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अशार चौथे इमाम की बारगाह में ही पेश किए जाएं तो ज़्यादा से बेहतर होगा। मैं आपकी खिदमत में एक मतला दो तीन शेर चौथे इमाम के जो मुझे याद आ रहे हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। जाफरी साहब, आप।
تجھ کو اللہ نے تجھ کو اللہ نے بخشا ہے یہ رتبہ سجا. دیکھیے گا, تجھ کو اللہ نے بخشا ہے یہ رتبہ سجا. تو بھی زندہ ہے, تیرا نام بھی زندہ سجا. تو بھی زندہ ہے. مولا سلامت رکھے. چوتھے امام کی بارگاہ میں شعر ہے, ملاحظہ فرمائیے. مولا آپ کے بازوؤں میں قوت عطا کرے, تھوڑا سا اٹھا کے داد دیجئے باقاعدہ. تو بھی زندہ ہے, تیرا نام بھی زندہ سجا. تو بھی زندہ ہے. قلبی بھائی شعر دیکھیے گا کہ رونقیں دیکھ کے محسوس یہی ہوتا ہے. رونقیں دیکھ کے محسوس یہی ہوتا ہے. رونقیں دیکھ کے محسوس یہی ہوتا ہے. آج اس بزم میں موجود ہے مولا سجا. آج اس بزم میں موجود ہے. آج اس بزم میں انجم بھائی شعر دیکھیے گا موجود ہے مولا سجاد. آج اس بزم میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئے ڈاکٹر صاحب, اب اس شعر کے اوپر خصوصی توجہ کا طالب و ملاحظہ فرمائیے گا, شاید کسی لائق ہو. نوک نیزہ پہ قرآن مگر عصر کے بعد. بھائی خاص نوک نیزہ پہ قرآن مگر عصر کے بعد. نوک نیزہ پہ قرآن مگر عصر کے بعد. آیتیں دیکھ رہی ہے تیرا چہرہ سجا. آیتیں دیکھ رہی ہے تیرا چہرہ سجا. آیتیں دیکھ رہی ہے تیرا چہرہ سجا. اب اس شعر کے اوپر ابو ذر بھائی خصوصی توجہ کا طالب ہوں, شاید کسی لائق کو ملاحظہ فرمائیے کہ صبر کی آخری منزل کی زیارت کے لیے. آخری فرد تک توجہ کا طالب ہوں. صبر کی آخری منزل کی زیارت کے لیے. صبر کی آخری
انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں تیرا رستہ سجا انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں تیرا انبیاء ڈھونڈ قبلہ خاص انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں تیرا رستہ سجا انبیاء ڈھونڈ مولا سلامت رکھے بھی شعر دیکھیے گا انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں تیرا رستہ سجا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں تیرا رستہ سجا ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ انبیاء آ کے قطاروں میں کھڑے ہیں کب سے چلو بھائی شعر دیکھیے انبیاء کے قطاروں میں کھڑے ہیں کب سے انبیاء کے قطاروں میں کھڑے ہیں کب سے بٹنے والا ہے تیرے نام کا صدقہ سجا بٹنے والا تیرے نام کا صدقہ سجا بٹنے والا ہے انبیاء کے قطاروں میں کھڑے ہیں کب سے بٹنے والا ہے تیرے نام کا صدقہ سجا بٹنے والا جس کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے ہیں اب وہ آخری شعر اور آپ کی زحمت تھا بطور خاص دیکھیے گا چلو بھائی کہ دست زینب نے بطور خاص استقبال کیجئے گا ملاحظہ فرمائیے گا کہ دست زینب نے یہی کہے کہ بلائیں لی ہیں بطور خاص دست زینب نے یہی کہے کہ بلائیں لی ہے دست زینب نے یہی کہے کہ بلائیں لی ہے بندھے ہاتھوں سے الٹ آئے ہیں کوفہ سجا بندھے ہاتھوں سے الٹ آئے ہیں کوفہ سجا بندھے ہاتھوں سے جناب وقار سلطان پوری صاحب اپنی پردرد آواز میں آج کے اس شب بیداری بیمار کربلا کے حوالے سے بیان کر رہے تھے آپ الحمدللہ سماعت کر رہے تھے چلیے اب سلطان پور کی سرزمین سے نکل کر الہ آباد کی وادیوں میں چلتے ہیں
اور اس شخصیت کے پاس چلتے ہیں جو محفل ہو یا مجلس ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، سیمینار ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مشاعرہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ایجوکیشن لیول کا اس وقت جو ماڈرن شاعری کر رہا ہے، کوئی کبھی سمیلن ہو، کوئی مشاعرہ ہو، شیعت کی آن بان اور شان، شیعت کو بین الاقوامی لیول کو پرپیزنٹ کرنے والا جو شخص نئی شخصیت ہے ہمارے درمیان، جناب نایاب بلیاوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ براہ کرم آپ تشریف لائیں، اور آپ کے لیے تمام مومنین سے دست ادب جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں مل جل کر بر محمد و آل محمد صلوات۔ حاضرین، جہاں سے ہمارے مدر خانی کے ہم سفر وقار سلطان چند اشعار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں، دنیا عزاداری میں سلطان پور اگر فہرست مرتب کی جائے تو اس ضلع کے بغیر وہ فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ کلہم سلطان پور، اور خاص طور سے جس اطراف کے سارے افراد امہٹ، بہت حوصلہ ملا مجھے، تو میں اپنے ایک مشن کے طور پہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ مولانا موصوف تشریف فرما ہے، میں ان سے حوصلہ لیتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی غلط شعر آیا تھا کہ اسے زنجیر پہنائی تھی جس کو ہوش نہ تھا۔ نہایت ہی غلط شعر تھا۔ تو یہ خلاف واقعہ بھی ہے کہ جب میرے مولانا موصوف تشریف فرما ہے، خلاف واقعہ شعر بھی ہے کہ جب مولا کو زنجیر و بیڑی سے میں جکڑا جا رہا تھا تو آپ غش کے بھی عالم میں نہیں تھے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، گزر بھائی، جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا۔ ایک آدمی آپ کی تائید چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں۔ جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا۔ غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، امام وقت ہے بے ہوش۔ غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا۔ غزل بھائی اس پیغام کو پہنچائیں دنیا میں۔ غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا۔ آج سے 1400 سال پہلے ظالموں نے بھوک اور پیاس کو اپنا ہربس بنایا،
لیکن آل رسول نے اس کو دوسرا رخ دے دیا، اور آج پوری دنیا میں ملاحظہ میں پیش کرتا ہوں، بھوک ایک قوت جہاں کے واسطے ہے دوستوں۔ آج بھی ظالم وہ حربہ استعمال کر رہا ہے، بھوکا رکھنا اور پیاسا رکھنا، لیکن آل رسول نے کیا اعجاز، ملاحظہ فرمائیے، بھوک ہڑتال اور جیل بھرو آندولن یہ آیا کہاں سے؟ پیش کرنا چاہتا ہوں، ٹریک سے ہٹ کے شاعری کرنے کی ایک ضد، ملاحظہ فرمائیے، بھوک ایک قوت جہاں کے واسطے ہے دوستوں، کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بعد میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد۔ ارے کیا سنا میرے مولا میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد۔ یہ سب کچھ ہم سے لیا ان لوگوں نے، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد۔ دوستوں، میڈیکل سائنس کے مطابق ایک بھوکے تو ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن مولانا ایک حد تک ہی پیاسے ہم رہ سکتے ہیں، ایک حد تک ہی۔ غازی کے چاہنے والوں شعر اگر پہنچتا ہے، اسی شعر کے لیے میں نے دو شعر سنائے، مولا ہمائیے، میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد، بھوک سے لڑنا تو آسان ہے مگر ممکن نہیں۔ غازی کے چاہنے والوں، بھوک سے لڑنا تو آسان ہے مگر ممکن نہیں، بھوک سے لڑنا تو آسان ہے مگر ممکن نہیں، خود سے لڑنا پیاس میں پانی کو پا جانے کے بعد۔ میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد، سجدوں کے وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو، سجدوں کے وہ نقوش مٹانے میں لگے ہیں، دن رات وہ مسجد کو گرانے میں لگے ہیں، بمباری کی آواز میں ظالم وہ یقیناً آواز اذانوں کی دبانے میں لگے ہیں، آواز اذانوں کی دبانے میں لگے ہیں، سجاد تیرے سجدوں کے دن رات رمق سے، سجاد تیرے سجدوں کے دن رات رمق سے، مقتل کو بھی ہم کعبہ بنانے میں لگے ہیں، مقتل کو بھی ہم کعبہ بنانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں،
انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں دنیا میں بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائیں، اس قوم کو شعلوں سے۔ آپ دنیا میں کتنا الگ ہے پیش کرتا ہوں، مولا فرمائیے وہ ہم کو، مولانا آپ کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، وہ ہم کو، ہم پوری دنیا میں کس قدر الگ ہے، مولا فرمائیے وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں۔ مصرع لگ جائے دعا چاہتا ہوں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دنیا میں جو خود آگ، رئیس بھائی، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائیں، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں۔ وہ ہم کو قیامت سے ڈرا، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بولا۔ بہت بہت شکریہ ہٹنے بھائی، تائید کے بھائی، وہ ہم کو قیام، اور ہم ہیں کہ دلدار بھائی وہ، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے۔ بس ان میں ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں اور ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ غازی کے چاہنے والوں، جس شعر کے لیے تانا بانا بنا وہ شعر بلا مائیے، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے کیوں، موت آئے مگر، موت سے انکار نہیں ہے، موت آئے مگر، غازی کھچانے والوں، موت آئے مگر، ایک ایک آدمی، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے کیوں، ہم پرچم عباس اٹھائے۔ ہاتھوں کی جان اللہ بھائی بعد میں نکلے کیوں، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، خاتمہ اب ظلم کا، پھر تائید چاہتا ہوں آپ کی، خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاتمہ اب ظلم کا
در اصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے. آپ سے تائید چاہتا ہوں، بلا ہماری خاک میں اس کے تکبر، سچا شعر ہو تو دعا چاہتا ہوں. خاک میں سرزمین امٹ سے پوری دنیا میں ابو ذر بھائی پیغام جانا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے. کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے ایران کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے ایران کے ڈرون. ذکر عابد مسجد اقصی میں ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے ایران کے ڈرون، ذکر عابد مسجد اقصی میں ہونا. ارے کیا کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے ایران کے ڈرون، ذکر عابد مسجد اقصی میں ہونا چاہیے. اگر اجازت ہو تو 4-5 شعر اور پڑھ دوں. وہ سر تو کاٹ سکے گا، جھکا نہیں سکتا. وہ سر تو کاٹ سکے گا، جھکا نہیں سکتا. حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں. ایک آدمی حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. وہ سر تو کاٹ سکے گا، جھکا نہیں سکتا. سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں، سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں، عزا کا فرش کوئی بھی بچھا نہیں. ایک آدمی سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں، جناب فاطمہ زہرا جو تیرے ہیں قاتل، اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں سکتا. اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں سکتا. سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے. جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں. جنگ ہونے والی ہے، اب جنگ ہونے والی ہے. جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا. ایک درود ارشاد فرماتے ہیں. سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا. مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، مسلح جلال جل، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا کہ آگ پانی میں کوئی لگا. بہت بہت شکریہ. مظلوموں کے فیور میں آپ کی یہ بلند ہوتی ہوئی آواز. سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا. مسلح اس لیے
में कोई लगा नहीं सकता। ये 56 मुल्क क्या, अगर यजीद ये मैं ताई चाहता हूँ अमठ और अतराफ़ के तमामी अज़ादारों की नज़र कर रहा हूँ, बुला हुमायूं, ये 56 मुल्क क्या, अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए। आके शेर ताई चाहता नाया पंजाबी, अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए। पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने सर्फ कर दी मौला के ज़िक्र में। मुराद फरमाइए, आपके जज्बात को सलाम करते हुए शेर पेश कर रहा हूँ। ये 56 मुल्क क्या, अगर यजीद ये रईस भाई, अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, कोई हुसैन की अजमत घटा नहीं। कोई हुसैन की अज़मत घटा नहीं सकता। कुर्बानी हुसैन से फ़ायदा क्या हुआ, मुलाज़ा फरमाइए, पेश करना चाहता हूँ। अगर यजीद ये सारा अमट के इस मिंबर से ये शेर न पढ़ूँ तो कहाँ पढ़ूँ। मुलाज़ा फरमाइए, यही है फ़ायदा आए करबला नमाज जुमा, यही है फ़ायदा आए करबला नमाज जुमा के हश्र तक कोई बुध को पढ़ा। जनाब नायाब बलियावी साहब के कीमती अशार आप हज़रात समात कर रहे थे। हर शेर के तश्कील का बानी है हुसैन, परवाज़े तख़य्युल की जवानी है हुसैन। हर शेर के तश्कील का बानी है हुसैन, परवाज़े तख़य्युल की जवानी है हुसैन। हर मिसरे ऊला को मोहम्मद कहिए, इस्लाम तेरा मिसरे सानी है हुसैन, इस्लाम तेरा मिसरे सानी है हुसैन। सोगवारान इमाम मज़लूम करबला, दूर दराज से आए हुए तमामी ज़ायरीन, आज शब बीमार करबला जिसमें शोराए कराम, उलमाए कराम, अंजुमन हाय मातमी शब करबला के उस पहले ज़ाकिर अज़ादार की खिदमत में पुरसा पेश करेंगे। आज हमारे दरमियान इस मजलिस को खिताब करने के लिए उम्दतुल ज़ाकिरीन, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, मग़ज़न इल्म व हिम्मत असार काबिलियत आली जनाब मौलाना रईस अहमद जारचवी साहब का रौनक अफरोज़े मेंबर हो रहे हैं। मैं आप तमामी मोमिनीन से सरज़मीन सुल्तानपुर की वो आवाज़ जो अज़ाए सरकार सैयद शुहदा में बुलंद हो रही है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बुलंद तरीन नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। फातिहा। माशाअल्लाह वला हौला वला
قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات قرآن مقدس کے 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے اور سورہ محمد کی یہ 7ویں آیت ہے اور 7ویں آیت میں ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایماندارو اے وہ کہ جو ایمان لائے جو بھی ترجمہ کر سکتے اے صاحبان ایمان ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا خطاب صاحبان ایمان سے ہے بے ایمانوں سے کوئی بات ہی نہیں صاحبان ایمان سے گفتگو اس طرح ہے کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا میں نے ابھی جملہ عرض کیا ہے کہ خطاب صاحبان ایمان سے ہے اور آیت میں جو مضمر چیز ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بھئی اگر یہ یا ایھا الذین آمنوا ہٹا دیا جائے اور سیدھی سی بات کی جائے ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بات پوری ہے کہ نہیں ہے بات تو پوری ہے مگر اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا تاکہ پیغام رہ جائے کہ اللہ کی مدد غیر مومن نہیں کرتا مومن کرتا ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد غیر مومن اللہ کی مدد نہیں کرتا صرف مومن ہی اللہ کی مدد
بلکہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں دوسرا، ایک گنجائش کے ساتھ کہ صرف مومن ہی اللہ کی مدد کر سکتا ہے، غیر مومن اللہ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کر سکتا ایک گنجائش ہے، گنجائش اس لیے ہے کہ ہم میں کون سا مائی کا لال ایسا ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ پر کوئی ہے ایسا؟ کوئی دھندر قسم کا آدمی ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے؟ ارے مدد کی جاتی ہے، توجہ ہے آپ کی، مدد کی جاتی ہے کمزور کی۔ ارے توجہ فرمائے بھائی، مدد کی جاتی ہے کمزور کی، مدد کی جاتی ہے مجبور کی، مدد کی جاتی ہے لاچار کی، مدد کی جاتی ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو۔ اور اللہ نہ مجبور ہے نہ کمزور ہے، بلکہ طاقت کے خزانے کو خدا کہتے ہیں۔ ارے وہ جسے چاہتا ہے طاقتور بنا دیتا ہے، طاقتور آدمی نہیں بنتا، اللہ بناتا ہے۔ اور اللہ جب بناتا ہے تو کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، طاقتور کو کمزور بنا دیتا ہے، تاکہ یقین رہ جائے کہ طاقت ہاتھوں میں نہیں ہوتی، خدا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، توجہ خدا کمزور کو طاقتور اور طاقتور کو، میں بہت زیادہ رکوں گا نہیں، ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، ہاتھی اتنا بڑا کہ میں اس کا آکار بھی نہیں بیان کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں اب وہ ابابیل اتنی سی ابابیل نے بھوسا بنا ڈالا۔ یہ ابابیل کا کمال نہیں ہے، منصوبہ ایزدی کا کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ، ارے توجہ بھائی، دعا کی ضرورت ہے۔ یہ ابابیل کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کمال منصوبہ ایزدی کا ہے، پروردگار کے منصوبے کا کمال ہے۔ اور یہیں سے سوچنا چاہیے، پیچھے تک کے لیے کارخانے کی کنکری ایسی ہو، اس کی تلوار کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ یا علی یا علی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے طاقتور بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے طاقتور بنا دیتا ہے، کمزور کو کمزور نہیں رہنے دیتا۔ اگر کمزور خدا پہ بھروسہ کرے، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، اس کی تشریح میں پورا مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اگر کمزور خدا پہ بھروسہ کرے تو کمزور رہ نہیں سکتا، کمزور خدا پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنے ناقص دماغ پہ بھروسہ کرتا ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اور جس نے خدا پر بھروسہ کیا، اس نے 6 مہینے میں وہ تمغہ حاصل کیا کہ جسے تاریخ جوان نہیں دیکھ سکتی۔ خیر یہ تو پورا فلسفہ ہے، اس پہ مجھے نہیں رکنا ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے طاقتور بنا دیتا۔ حد یہ ہے کہ ہم اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا طاقتور پیدا ہوتے ہیں؟ ناطاقت، اتنے ناطاقت کہ اگر ماں سے بچے کو دادی یا پھوپھی لینا چاہے تو بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ کہیں اس کی ہنسلی نہ اتر جائے۔ ارے صلوات تو بڑے محمد والے۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ بہت ہی احتیاط سے، مگر اسی بچے کو، اس ناطاقت کو خدا طاقتور بناتا ہے اور پھر طاقت کے بعد پھر کمزوری دیتا ہے، تاکہ دنیا کو احساس رہے کہ طاقت آنی جانی ہے۔ غور ہی نہیں کیا، طاقت آنی جانی ہے، اور یہ بھی احساس رہے کہ طاقت کبھی حق نہیں ہوتی۔ جملہ ادھورا ہے مگر ضائع ہونے نہیں چاہیے۔ طاقت کبھی حق نہیں ہوتی بلکہ حق طاقت ہوتا ہے۔ ارے غور کرو، حق طاقت ہوتا ہے، جس کے ساتھ حق ہوتا ہے اسے طاقت جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا ورنہ دیکھے جو باطل پہ تھا اس نے لشکر جمع کیے، جو حق پہ تھا وہ 72 کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ فرمائیے۔ خیر یہ تو پورا فلسفی ہے، پورا فلسفہ ہے۔ حق طاقت ہوتا ہے، طاقت کبھی حق نہیں ہوتی۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے بھیا کون ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کمزور بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے، ناطاقت بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے کرے؟ کیسے اللہ کی مدد کرے؟ مفسرین نے نظریہ پیش کیا کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ کی مدد سے مراد دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے دین کی، یعنی تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نہیں میں نے کیا کہہ رہا ہوں، تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم بے دینوں کی مدد کرو شیطان تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو دیندار ہوتے ہیں۔ دین کی مدد اس پوری تاریخ میں کس نے کی؟ پوری تاریخ میں دین کی مدد کس نے کی؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ 2 آدمیوں نے دین کی مدد کی۔ ایک مددگار دین کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ 2 نے مدد کی، ایک مددگار علی ہے اور دوسرے مددگار حسین ہے۔ اور بات صرف اتنی سی ہے، علی کا کام دین کو مضبوط کر دینا تھا، حسین کا کام دین کو بچا لینا تھا، اور ایسا بچایا ہے کہ قیامت تک دین رہے گا۔ ایک لفظ استعمال کیا میں نے، قیامت تک دین۔ بڑا اچھا شعر پڑھ کے چلے گئے، جتنی داد اس شعر میں ملنا چاہیے تھی اتنی نہیں ملی۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ظاہریات پہ بات ہوتی ہے، باطنیات پہ کبھی گفتگو ہوتی نہیں، اور بچے اس طرح متوجہ بھی نہیں ہیں۔ وہ تو ایک لفظ اس میں آ گیا تھا جو اتنی داد مل گئی، ورنہ اتنی بھی نہیں ملتی۔ بہت قیمتی شعر ہے، بہت قیمتی شعر ہے۔ شعر ذرا وہ پڑھیں، وہ آخری شعر جو پڑھا ہے، یہی ہے فائدہ۔ سبحان اللہ، شعر نہیں ہے، پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کربلا کا کارنامہ کیا ہے، کربلا سے کیا فائدہ ہے، کربلا نے کیا کیا ہے؟ میاں کربلا نے وہ کیا ہے جو کسی بادشاہ نے نہیں کیا، کسی بادشاہ نے نہیں کیا۔ اگر مثال کے طور پر ابھی اس مسجد ہے سامنے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی شرابی جھومتا ہوا ہے اور کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، ارے صلوات پڑھے محمد، ارے کیا سن رہے ہو بھائی؟ کوئی شرابی آئے اور جھومتا ہوا کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، کوئی
بچہ، بڑا نہیں، چھوٹا سا بچہ، کیا اسے مسجد میں گھسنے دے گا؟ نہیں دے گا۔ وہ کہے گا کہ شرابی کو میں مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ سوچو یہ شعور کس نے دیا؟ سارا عالم اسلام مل کے سوچے کہ یہ شعور کس نے دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ یہ شعور کس نے عطا کیا ہے؟ اس شعور کا خالق کون ہے؟ یہ شعور کہاں سے آیا ہے؟ بچہ بھی مسجد میں شرابی کو گھسنے نہیں دے گا۔ یہ شعور کہاں سے آیا؟ جبکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ شرابی نے نماز پڑھائی۔ ارے توجہ فرمائے، شرابی نے، یہ تجزیہ کر رہا ہوں، تاریخ کا تجزیہ ہے، شرابی نے نماز پڑھائی، شرابی نے نماز، اور حیرت اس بات پر ہے کہ ہوش والوں نے پڑھی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہوش والوں نے، میں نے دیسی لفظ استعمال کر لیا ہے، ورنہ اس کا جو لہجہ ادبی لفظ ہے ہوش مندوں نے، نہیں ہوش والوں نے نماز پڑھی۔ وہ مدہوشی میں پڑھا رہا تھا، یہ ہوش میں پڑھ رہے تھے۔ اور میں جو بات کہوں گا وہ میں کہوں گا، اور آپ سنو میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ قافلہ اس مفکر نے جہاں چھوڑا تھا میں اس سے آگے لے کے جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد، توجہ فرما۔ شرابی نے نماز پڑھائی اور ہوش مندوں نے یا ہوش والوں نے نماز پڑھی۔ نماز صبح کتنی رکعت ہے؟ کتنی ہے؟ 2 رکعت۔ اس ظالم نے ہائے ہائے صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ یہ تو سنی ہوئی باتیں ہیں، مگر نتیجہ نکالوں گا، اور یادگار نتیجہ۔ میں بھائی دعا کریں گے میرے لیے؟ متقی پرہیزگار آدمی ہیں، میں بڑی قدر کرتا ہوں۔ کمی شاعر ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھیں اور شعر بھی کہیں۔ صلوات پڑھے محمد ہو، کم ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقدان ہے۔ پھر ایک مل چل کے صلوات پڑھے محمد۔ تو شرابی نے نماز پڑھائی اور ہوش والے پڑھ رہے تھے، اور اس نے نماز صبح 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ 2 پہ تمام کر لیتے، ہوتی نہیں بات۔ ہوش والوں کو تو چاہیے تھا کہ اپنی 2 تمام کر کے تمام کر لیتے، مگر یہ ہوش والے طاقت سے مروب تھے، خدا سے مروب نہ تھے۔ انہوں نے 2 کے بجائے 4 انہوں نے بھی پڑھی، 4 انہوں نے بھی پڑھی۔ یہی مجبوری ہے اولی الامر کا ترجمہ حاکم وقت کرنے کی۔ ارے بڑا جملہ ہے بھائی، بڑا وہ جملہ ہے، بڑا جملہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس نے نماز پڑھائی اور انہوں نے نماز پڑھی، اور جب پیچھے سے کچھ بھن 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 کی آواز آئی، فطری چیز ہے نا، کسی نے کہا بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا مذاق ہے، یہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ہو گئی، آج تو حد ہو گئی، شراب کے نشے میں آ گئے اور 4 پڑھا دی۔ اچھا آواز ذرا سی بلند ہوئی تو اس کے کان سے ٹکرائی، کان سے ٹکرائی، اور اس نے مڑ کے کہا کہو تو اور پڑھا دوں، کہو تو اور بڑھا دوں۔ کتنی بھی شراب آج مسلمان کو کسی کو پلاؤ، یا کوئی شرابی پیا ہوا مسلمان، پیکڑ قسم کا، عجیب بات کہہ رہا ہوں،
पियक्कड़ किस्म का मुसलमान शराब पिए हो, खुदा न खास्ता जब नमाज पढ़ेगा तो 2 ही रकत पढ़ेगा। हाय हाय, क्या कह रहा हूं, 4 रकत नहीं पढ़ेगा। ये 4 रकत पढ़ा के भी कह रहा है कि और पढ़ा दूं। असल में ये शराब के नशे में नहीं है, ये ताकत के नशे में है। नहीं, मैंने अभी जुमला पूरा नहीं किया है, जुमला मैंने पूरा नहीं किया है। जब जुमला पूरा करूंगा तब बात पहुंचेगी। ये शराब के नशे में नहीं है बल्कि ताकत के नशे में है। और अब जुमला सुन ले, जुमला अर्ज कर रहा हूं कि ये देखना चाहता है, ये अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को बेसिकली टेस्ट कर रहा है कि इनमें दीन कितना है। अरे और नहीं, इनमें दीन कितना। अब अगे एक है कि हम सुबह को क्या यार पढ़ना है ना, हम बुद्ध को पढ़ लेते हैं, तो ये बुद्ध को पढ़ना कहना नहीं है, इन लोगों को टेस्ट करना है कि इनमें कितना इस्लाम बाकी है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। करना है, वो उसे भी पता है कि जुमे की नमाज बुध को नहीं हो सकती। एक मुफक्किर ने जलसा हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजू था कि अगर हुसैन न होते तो क्या होता, तो अगर हुसैन न होते तो क्या होता। तमाम मुफक्किरीन बोल रहे थे। उस मुफक्किर, वो शिया मुफक्किर, बाद में उससे कहा गया कि आप कुछ, हुजूर आपके पास 5 मिनट हैं। अनाउंसर ने कहा कि आपके पास 5 मिनट हैं, सुनने के लिए आमादा हैं? आपके पास 5 मिनट हैं, इस 5 मिनट में आप कुछ भी अपना बयान कीजिए, सिर्फ 5 मिनट है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट की जरूरत ही नहीं है, मैं अपनी बात को 1 मिनट में तमाम कर दूंगा। खड़े हुए माइक पकड़ के कहा, मौजू है अगर हुसैन न होते तो क्या होता। मैं बताता हूं, अगर हुसैन न होते तो जुमे की नमाज बुध को होती। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाय 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 हाय। दुनिया इस बात का यकीन नहीं करती कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। नहीं, हालात जब बदलते हैं तो यकीन खुद ब खुद पैदा होता है, यकीन खुद ब खुद पैदा होता है। हालात जब बदलते हैं, हालात जब बदलते हैं, जो हक रखता हो, जिसके पास हक हो, उसे ताकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि ताकत खुद हक होती है। ताकत खुद हक होती है और बड़ा बड़ा हक होती है। कितने मुमालिक आप कह रहे थे? 56 मुमालिक। उन 56 मुमालिक के सरबराह भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, मगर किसी में इस्लाम नहीं। अरे मैंने तो बहुत बड़ा जुमला कहा, अरे मैंने बड़ा जुमला कहा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। किसी में इस्लाम नहीं। अगर इस्लाम होता तो कम से कम गाजा के बच्चों की मदद करते, वहां आते, मगर ये इस्लाम के दुश्मनों पे दौलत लुटाते हैं। मैंने गौर ही नहीं किया, मैं तो बहुत दूर ले गया। इस्लाम के दुश्मनों पर दौलत लुटाते हैं, मुसलमानों पे दौलत नहीं लुटाते। अरे और मुसलमानों पर दौलत जो लुटाए उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, और अमीरुल मोमिनीन कायनात में अली के अलावा कोई है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाइएगा। दौलत लुटाई जा रही है, बड़े जहाज दे दिए, बड़ी दौलत दे दी इस्लाम के लिए। बच्चे मुसलमानों के मर रहे हैं और साथ दौलत लुटाई जा रही है। कहाँ का इस्लाम है? बगैर इस्लाम के मुल्क देखे गए जो सब इस्लाम के नाम पे चल रहे हैं,
جب آج ایسا ہو سکتا ہے تو کل کیسے نہیں ہو سکتا تھا؟ ارے اگر کل نہ ہوتا تو علی جیسے امام کا انکار نہ کیا جاتا. صلوات پڑھے محمد علی جیسے امام کا انکار کیا لوگوں نے کیا نا. کہیں یہ مار نہ ڈالیں ہمیں, کہیں ہمارا گھر نہ اجاڑ دیں. علی جیسے کا انکار کیا, علی جیسے کی امامت کا انکار کیا, مگر جو حق تھا وہ آئے گا ضرور. حق کو کوئی روکتا نہیں ہے بلکہ روک سکتا ہی نہیں ہے. تو 56 ملک بغیر اسلام کے دنیا نے دیکھا, ایک ملک جس میں اسلام ایسا کہ دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں, دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں. بھئی غزہ اور فلسطین اس سے ہمارا کیا لینا دینا, وہاں سنی آباد ہے. مگر نہیں, چاہے سنی ہو یا شیعہ, مسلمان ہے مسلمان. مسلمان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ارے کیوں ہے تمہاری ذمہ داری؟ کا ذمہ داری ہم نے اپنے لیے کہیں اور سے نہیں لی ہے, علی سے لی ہے. ہائے ہائے, ارے حکومت غیروں کی ہوتی تھی, مدد علی کی ہوتی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا. علی 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 بلند آواز سے, بلند آواز سے. ایک تبصرہ کر دیں اگر اجازت ہو. بچے نے بڑے پیارے نعرے لگائے. نعروں کی تو قبر کے اندر جو کر لے تیری قبر کے اندر, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. ارے علی سب کی قبر کے اندر نہیں ہوتے, علی علی والوں کی قبر کے اندر ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا خیال ہے؟ میں نے جو بات کہی ہے اپنی دلیل کے ساتھ کہ علی علی والوں کی قبر میں ہوتے ہیں, سب کی قبر میں علی نہیں ہوتے. ارے علی مرنے کے وقت سب کے آتے ہیں, سب کے مرنے کے وقت آتے ہیں تاکہ آخری سانس کے گواہ بنے کہ کس عقیدے میں مرا ہے. مرتے وقت سب کے آتے ہیں مگر اس میں تفریق رہتی ہے. اگر کوئی کافر مرتا ہے تو علی سرانے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی علی والا مرتا ہے تو علی پائٹی ہوتے ہیں. میں نے کہا مولا یہ کیا بات ہے, کافر مرا تو سرانے, مومن مرا تو پائٹی. کہا یہی تو شرف ہے ان کا, یہ ہمارے ہیں, ان کا شرف یہ ہے کہ جب جائیں تو چونکہ ہم پائنتی کی طرف ہوں گے تو نظر ہم پر ہو. ہائے 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 ہائے, ہمیں دیکھتے ہوئے جائے, ہمیں دیکھتے ہوئے جائے. اور اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور تو اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے عبادت کرتے کرتے موت آ جائے. ارے نے غور کر, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے عبادت کرتے کرتے
موت آ جائے، یہ کب آئے گی؟ یہ اسی وقت آ سکتی ہے موت آ رہی ہو، علی سامنے کھڑا ہو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ پیارا شعر سنا دیا، زندہ باد فتح بڑا زوردار ہے، بہت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی سے علی سے بغض ہے دل میں، نبی سے الفت ہے۔ علی سے بغض ہے دل میں، نبی سے الفت ہے۔ عجیب ہے یہ طبیعت، عجیب فطرت ہے۔ نور کے ایک ٹکڑے سے محبت، دوسرے سے عداوت۔ علی سے بغض ہے دل میں، دو مصرے پڑھنے جانا ہوں، سنبھال کے رکھیے گا۔ علی سے بغض ہے دل میں، نبی سے الفت ہے۔ عجیب ہے یہ طبیعت، عجیب فطرت ہے، اور پکارتا ہے جہنم ادھر چلے آؤ۔ چوتھا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ پکارتا، نبی سے علی سے بغض ہے دل میں، نبی سے الفت ہے۔ عجیب ہے یہ طبیعت، عجیب فطرت ہے، پکارتا ہے جہنم ادھر چلے آؤ، مخالفین علی کی ادھر ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سنی عالم ایک بزرگ عالم تھے، ملا قاری علی متقی، جنہوں نے کنز الامال حدیث کا بڑا مجموعہ لکھا، بڑا مجموعہ ہے حدیث کا۔ اس میں ایک حدیث انہوں نے لکھی، حدیث بڑی پیاری ہے، بہت ہی سوچنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ورنہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس کریم خدا نے، یا اس کریم خدا کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں بنا لیا جہنم؟ کیا ضرورت تھی جہنم بنانے کی؟ وہ حدیث لکھتے ہیں کہ اگر تمام متنفس سانس لینے والے، اگر تمام متنفس محبت علی پر اجماع کر لیتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ کمال ہے، بغض علی پر اجماع کیا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب عبادت کرتے کرتے موت آئے۔ کیسے عبادت کرے گا؟ ایک ایسا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جس کے کو دیکھنا عبادت، وہ سامنے ہو اور روح نکل رہی ہو تو ایسا ہوتا کہ کب نکل، اس لیے کہ نظر تو علی۔ تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یزید کے جام میں اسلام ڈوبا چاہتا تھا، اسلام کو بچا لیا۔
اسلام کو بچا. صرف یہی نہیں ہے کہ اسلام کو بچا لیا، بلکہ اسلام دشمنوں کے چہروں سے نقاب الٹ دی. اسلام دشمنوں کے چہروں سے نقاب الٹ دی، اور ایسی نقاب الٹی کہ حشر تک پہچانے گئے. اسی لیے کہا تھا کہ میں اس کا تاکہ پہچانے جائے. حسن کو کس نے زہر دیا؟ آج تک تاریخ خاموش ہے. فاطمہ زہرا کے گھر کو جلا دیا گیا، تاریخ خاموش ہے. حد یہ ہے علی علیہ السلام کے ضربت لگی اور تاریخ خاموش ہے. 4 مصرے میں بھئی آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کرنا جو تھا پیچھے تک کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. کرنا تھا وہی کیا آخر حسین نے. دغا کا لے لیا آخر حسین نے. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. تم سے عرض کر رہا ہوں کہ بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. تو بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. ہائے ہائے ارے توجہ فرمائیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دین کی مدد 2 شخصیتوں نے کی. ایک ذات کا نام، ایک شخصیت کا نام علی ہے، اور دوسری شخصیت کا نام حسین ہے. دین کی مدد حسین نے کی، دین کی مدد علی علیہ السلام نے کی. اور وعدہ الہی یہ ہے کہ جو دین کی مدد کرے گا اللہ اسی کی مدد کرے گا. علی کو انتہائی درجے کا کمزور بنایا، مگر علی آج بھی علی ہے. علی آج بھی علی ہے. حسین کو اتنا کمزور کیا کہ لاشیں پڑی چھوڑ گئے، مگر لاشوں کو چھوڑنے والوں کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں قبریں بھی بنے گی اور یہی قبریں اسلام کا قبلہ بن جائیں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قبریں اسلام کا قبلہ بنی، وہ قبریں اسلام کا قبلہ بنی. اور وہ جو کربلا میں ہوا تھا وہ وہی نہیں رہا. 2 شخصیتیں کربلا کو کربلا سے لے کے نکلی. ارے کیا کہہ رہا؟ 2 شخصیتیں کربلا کو کربلا سے لے کے نکلی. ایک کا نام سید سجاد، دوسری کا نام زینب. میں کہتا ہوں اگر یہ نہ ہوتے تو واقع کربلا میں دفن ہو جاتا، مگر سید سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے کربلا کو باہر پہنچایا. کربلا کو کربلا سے نکالا، کربلا کو کربلا سے نکالا. حد یہ ہے کہ منبر کو بتا دیا کہ منبر ہے کیا. منبر کو بتایا کہ منبر ہے کیا. سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں، نہیں سید سجاد نہیں، یزید نے دربار میں اشارہ کیا ایک خطیب کو کہ جا منبر پر خطبہ دے. اس نے جا کے خطبہ دیا اور اس میں تنقید سے اہل بیت کی، تنقید سے اہل بیت کی بدگوئیاں کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ دربار مسلمان کہلاتا تھا اور وہاں نبی اور اولاد نبی کی توہین ہو رہی تھی اور یہ مسلمان دیکھ رہے تھے. خطیب گیا اور خطیب نے جا کے توہین کی اہل بیت کی، اور جب توہین کر چکا اور وہ اترا تو امام نے فرمایا یزید مجھے بھی اجازت دے. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ بلند ہو جاؤں؟ جملے پہ غور نہیں کیا.
اسقط علی هذه الاعواد، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پر بلند ہو جاؤں؟ ان لکڑیوں پر وہ منبر پر گیا تھا، امام نے اسے لکڑی کہا، لکڑی نہیں کہا، قیامت تک کے لیے حد بتا دی کہ جس منبر پر ہمارے فضائل نہ بیان ہو وہ لکڑی ہے، منبر نہیں ہے۔ منبر وہی ہے جو غدیر والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ منبر پہ جا سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں جا سکتے، یزید نے منع کیا، اور یزید کے منع کرنے کے بعد کچھ لوگ بیٹھے تھے یزید کے پاس، انہی نے کہا یزید ارے کمزور ہے، تیرا قیدی ہے، اجازت دے دے، کیا فرق پڑتا، کیا بگاڑ لے گا تیرا، کیا بگاڑ لے گا، اسے اجازت دیتے، یہ تو قیدی ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ قیدی نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید خود قیدی بن گیا، یزید قیدی بن گیا۔ کہیں کوئی اجازت دے دے، یہ منبر پہ جا کے کیا کہیں گے؟ تو اسے کہا باقاعدہ کہ یہ جب تک میری اور میرے خاندان کی توہین نہ کر لیں گے تب تک منبر سے اتریں گے نہیں۔ اور اس کے بعد سید سجاد نے خطبہ دیا، خطبے کے 2 یا 3 ٹکڑے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خطبہ دینے کے بعد خطبہ دیتے دیتے فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، نحن اہل بیت، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، اور رسالت کی کان ہے، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نزول وحی کی جگہ ہیں۔ 4 جملے کہے، پہلا جملہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، دوسرا جملہ، پہلا جملہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، دوسرا جملہ کہ ہم معدن الرسالہ ہیں، تیسرا جملہ ہم مختلف الملائکہ ہیں، ہم منزل وحی ہیں۔ سارے مسلمان تھے، کسی ایک نے یہ نہیں کہا سید سجاد تم غلط کہہ رہے ہو۔ ارے نہیں سنیں، اس طرح سوچیں، تم غلط کہہ رہے، سب خاموش رہے۔ اس کے معنی کہ سید سجاد جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا، صحیح تھا۔ سید سجاد نے یہ جملہ کہہ کے اپنی دادی کا بھی انتقام لے لیا، اپنے باپ کا بھی انتقام لے لیا۔ جب ہم اہل بیت نبوت ہے تو ہمیں قتل کیوں کیا گیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں قتل کرنے کی چاہتا۔ سید سجاد تاریخ کی وہ شخصیت ہے کہ جس کا احسان دین پہ صبح قیامت تک رہے گا۔ کوئی زمانہ ہو مگر احسان سید سجاد دین کے اوپر ہے، دین کو تباہیوں سے بچایا۔ سید سجاد نے جہاد کا انداز ہی بدل دیا، جہاد کا انداز بدل دیا۔ ناطاقتی کے اندر جب لوگ ساتھ نہ ہوں تو سید سجاد نے دعاؤں کو ہتھیار بنایا اور دعائیں پڑھنا شروع کی۔ آج بھی زبور آل محمد کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ کو، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سلام اس غریب پر کہ جس نے اپنی اسیری کے باوجود دین کو بچا لیا۔ آج 25 محرم کی شب ہے، 25 محرم 95 ہجری میرا امام سید سجاد دنیا سے گیا۔ میرے امام کی شہادت واقع ہوئی۔ میں تجزیہ کرتا ہوں کبھی کبھی کہ امام کی شہادت سن 95 میں نہیں ہوئی۔ امام ایک بار قتل نہیں ہوئے ہیں، کئی بار قتل کیے گئے۔ امام
کئی بار قتل ہوئے. ہائے ہائے، کاش کہ آپ میرے ساتھ چل سکے. امام کئی بار قتل ہوئے. امام پہلی بار اس وقت قتل ہوئے جب پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں برہنہ سر نکل جائے، خیموں سے برہنہ سر نکل جائیے، جانوں کا بچانا واجب ہے. ارے یہ سید سجاد کا حکم نہیں ہے، سید سجاد کے قتل کا فرمان ہے. نکل جائے پھوپھی اماں، نکل جائے. ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر اور غیرتدار بھتیجا دیکھ رہا ہے. تنہا بھتیجا نہیں ہے، امام وقت دیکھ رہا ہے. ماں پھوپھیوں کا کھلا ہوا سر ہے، اور وہ سر ایسا نہیں ہے زینب جیسی پھوپھی، زینب جیسی پھوپھی کہ جسے کبھی آفتاب نے برہنہ سر نہیں دیکھا. زینب کربلا میں بے ردا ہو گئی ہے. سید سجاد اپنی آنکھوں سے پھوپھی کو برہنہ سر دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں سید سجاد کی شہادت ہے. سید سجاد، میں نے عرض کیا کہ کئی بار شہید ہوئے. یہ شہادت ہے سید سجاد کی. سید سجاد کی دوسری شہادت کہ جب سکینہ کے تماچے لگنے لگے تو بچی ہر تماچے پر بھائی کو آواز دیتی تھی، بھیا مجھے ظالم کے ہاتھوں سے بچا لو، ہائے میرا بیمار امام. جزاکم ربکم اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. رونے والوں آج رونے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اس غریب کی شہادت ہے جو باپ کو روتا تھا تو درے لگتے تھے، تازیانے لگتے تھے، اور جب تازیانے پڑھتے تھے پشت پر تو سید سجاد بابا کو حسرت سے دیکھتے تھے. پہلی شہادت سید سجاد کی وہ ہے کہ جب ماں پھوپھیاں برہنہ سر ہوئی. دوسری شہادت سکینہ کے تماچے لگتے ہوئے دیکھنا. تیسری شہادت سنیں گے، تیسری شہادت سنیں گے. کسی بیٹے کے لیے یہ منزل شہادت سے کم نہیں ہے کہ وہ موجود ہو اور اس کے باپ کا لاشا پڑا ہو. سید سجاد نے 11 محرم کو پھوپھی زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کا جسم کانپ رہا ہے. کانپتے ہوئے سید سجاد کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میرے لال تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ تو سید سجاد نے صرف ایک ہی بات کہی تھی، پھوپھی اماں کیا میرے لیے یہ غیرت کا مقام نہیں ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہے؟ تو پھوپھی نے دوڑ کے گلے سے لگایا، میرے لال میرے بابا نے بتایا تھا. تیسری شہادت، اس شہادت کی میراث سنیں گے آپ. سید سجاد جب مقتل سے گزرے تو اپنے بابا کے لاشے سے گزرے، اور جیسے لاشے حسین سے گزرے سید سجاد اپنے باپ کے لاشے پہ گر گئے اور ابھی اٹھنے نہ پائے تھے کہ کسی ظالم نے تازیانہ مارا. سید سجاد نے بابا کے لاشے کو چھوڑا، اے بابا تازیانے پڑھ رہے ہیں. دوستوں میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، زندگی میں ایک ہی بار دیکھا ہے. وہ منظر سن لیں. ایک بیٹا جیل میں تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو جیل سے لایا گیا. عالم یہ تھا کہ اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی، ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. اور جب اس کے باپ کا جنازہ اٹھا ہے تو دور تک حسرت سے باپ کے جنازے کو دیکھتا رہا. ہائے سید سجاد کے لیے یہ شہادت سے کم نہیں تھا کہ باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، بیٹا دفن نہ کر سکا اور جا رہا ہے. اور جیسے ہی مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، فطرت بات بتا رہا ہوں، فطری بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک
سید سجاد کی نظر سے باپ کا لاشا اوجھل نہ ہوا ہوگا. سید سجاد مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے, اے بابا, ارے بیٹا بہت مجبور ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار. جزاکم ربکم اجرکم اللہ. سید سجاد کی یہ تیسری شہادت. چوتھی شہادت سنیں, چوتھی شہادت اگر سن سکے تو سنیں. یزید کا دربار ہے, یزید کے دربار میں, یزید کے دربار میں سکینہ کو یزید نے دیکھا اور دیکھ کے کہا شمر یہ کون بچی ہے؟ شمر نے کہا اسی کا نام سکینہ ہے, یہی وہ بچی ہے جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی, یہی وہ بچی ہے جس کے لیے حسین کہتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے سکون نہیں ملتا, یہی وہ بچی ہے. حسین اس سے بہت محبت کرتے تھے. تو یزید نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہا سکینہ, سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے؟ بچی نے کہا ہاں یزید بہت محبت کرتے تھے, جب سے بابا گئے ہیں جی بھر کے سو نہ پائی ہوں, میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی, سو نہیں پائی ہوں. تو یزید کہتا سکینہ حسین کو دیکھو گی؟ ہائے ہائے, حسین کو دیکھو گی؟ سکینہ نے کہا یزید اگر تو دکھا دے تو بہت بہتر ہے. یزید کے پاس تخت تشت میں سر حسین رکھا ہے. یزید نے کپڑا ہٹایا, بچی نے دیکھا کہ خاک و خون میں لپٹا ہوا سر. بچی نے باپ کو پہچانا اور بچی ذرا سا آگے بڑھی, آگے بڑھنا تھا, بچی چاہتی تھی کہ باپ کے سر کو گود میں لے لے. تو یزید نے کہا سکینہ ایسے نہیں, ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ حسین سے تم کتنی محبت کرتی ہو, مگر یہ بھی تو پتا چلے کہ حسین تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. یزید پھر کیا کرنا ہے کہ سکینہ دور کھڑی ہو جاؤ اور وہاں سے گودی پھیلا کے اپنے بابا کو بلاؤ. باس ازادارو. سکینہ تخت سے ہٹ کے کھڑی ہوئی, سر حسین رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور ایک جملہ کہا بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے, اے بابا میری گود میں آ جائیے. سر حسین ترس سے بلند ہوا, سکینہ کی گود میں آیا, بچی نے منہ پہ منہ رکھا, بابا میرا گھر لٹ گیا, بابا پھوپھی کی چادر چھن گئی, بھیا کا بستر جل گیا. رونے کے لیے آمادہ ہے, رونے کے لیے آمادہ ہے. یزید کے دربار میں ایک لعین ہے, ہائے اس نے بے ادبی کی اور اس نے بے ادبانہ کہا یزید اس بچی کو مجھے کنیزی. اتنا جملہ سن کے اس کا سکینہ نے بھائی کو حسرت سے دیکھا, بھیا مجھے بچا لو. بس سید سجاد کی غربت نے ایک جملہ کہا یزید مجھے حسین رہنے دے, عباس بننے پہ مجبور نہ کر. ہائے میری سکینہ, ہائے سید سجاد کا حوصلہ. عزادارو آج اسی امام کو زہر دیا گیا, ارے اسی کا جنازہ اٹھے گا. آپ نے گریہ کر لیا, آخری جملے, آج اسی کا جنازہ اٹھے گا. ہائے ہائے. ولید بن عبد الملک نے امام کو زہر دیا اور جب زہر نے امام کو شہید کر دیا تو امام محمد باقر نے نماز پڑھائی, غسل و کفن دیا. ہائے ہائے, غسل و کفن دیا.
اس وقت کفن دیا کس نے؟ ہمارے 5ویں امام نے. یہ جانتے کون سا امام ہے؟ یہ وہ امام ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب شام غریبہ میں شعلے بھڑک رہے تھے تو حمید کہتا میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور جب بچہ دوڑتا تھا تو ہوا سے کہ دامن کی آگ اور شدید ہوتی تھی. حمید کہتا میں بچے کے قریب گیا، بچے نے سمجھا کہ میں کوئی دشمن ہوں، بچہ اور دوڑنے لگا. آخر کار میں نے بچے کو پکڑا اور پکڑ کے کہا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اور میں نے بچے کے کرتے کے دامن کی آگ بجھا دی. بس جیسے ہی میں نے آگ بجھا، حمید کہتا ہے بچے نے کہا شیخ جہاں اتنا احسان کیا ہے اتنا احسان اور کر کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. حمید کہتا میں نے بچے سے پوچھا نجف جا کے کیا کرو گے؟ تو بچہ کہتا وہاں میرے دادا علی آرام کر رہے، دادا سے کہوں گا دادا گھر لٹ گیا، اے دادا مدد کو آئے. ارے آج جب امام محمد باقر نے نماز پڑھائی ہوگی تو کربلا کا رکیہ ہوگا. اے دادا آپ کا جنازہ بے گور و کفن، آج میں اپنے بابا کی نماز پڑھا. رو کے حرم کہتے تھے با نالوں فریاد، اے سید سجاد. رو رو کے حرم کہتے تھے با نالوں فریاد، اے سید سجاد. اللہ یہ کیسی پڑی ہم لوگوں پہ افتاد، اے سید سجاد. ہے گریہ کناں در پا تیرے آج عزادار، اے سید سجاد. تابوت اٹھاتے ہیں تیرا بادل ناشاد، اے سید سجاد. پیدا نہ ہوا ایسا کوئی عابد و زاہد، معبود ہے شاہد. پیدا نہ ہوا ایسا کوئی عابد و زاہد، معبود ہے شاہد. خالق کی رہا کرتی تھی ہر وقت تمہیں یاد، اے سید سجاد. کیوں کر کوئی کر سکتا سیری میں عبادت، اے وائے مصیبت. زندہ میں عبادت کی پڑی آپ سے بنیاد، اے سید سجاد. تابوت اٹھاتے ہیں تیرا بادل ناشاد، اے سید سجاد. عمرہ کی گزری تو بات و علم میں، شبیر کے غم میں تا عمر ہوئے رنج و مصیبت سے نازاد، اے سید سجاد. زندہ میں عبادت کی پڑی
آپ سے بنیاد اے سید سجاد تا عمر ہوئے رنج و مصیبت سے نازاد مصیبت عالم سے فرمائے مومنین بطور خاص صاحبان اولاد کا مجمع ساتھ شب
शहजादी ज़ैनब, बेबसी शहजादी ज़ैनब, और हमारे ज़मीन उस रास्ते से गुजारा गया कि जहाँ पर अशोका के लाशें में गोरो कफन पड़े थे। शहजादी ज़ैनब ने खुद के भाई की लाश में गिरा के मरसिया पड़ा। मुलाजा फरमाया उन्होंने, हाय कहती है रो के भैया मजबूर ये बहन
جھولا کسے جھلائے یاد علی اصغر ہے اور زینب نوحے کا آخری بند اس سلسلے کا آخری بند مومنین ایک حشر کا منظر ہے اور زینب ہے کرتا جلا ہوا وہ دکھلا یا مظلوم 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 یا مظلوم
और सीना जनी करते हुए तशरीफ लाएंगे। मेज़बान अंजुमन मातमी दस्ते ने अपने आवाज़ से सरकार इमाम ज़ैनुल-आबिदीन की शब शहादत पर मातमी कुर्सा पेश करते मेज़बान अंजुमन असगरिया अदीब जिसे आप समात कर रहे थे। और अब गुजारिश है अंजुमन असगरिया मातमी दस्ता अहमद सुल्तानपुर से बराए करम वो मख्तल से आलम मुबारक के हमरा सीना जनी करते हुए सज़ाखाने में तशरीफ़ लाएंगे और कुर्सा पेश करेंगे। इसके फ़ौरन बाद मेहमान अंजुमन शब्बीरिया कानपुर मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो इसके बाद फ़ौरन सीना जनी के लिए आमादा रहे। अंजुमन शब्बीरिया कानपुर मातमी दस्ते से इल्तमास है कि अंजुमन असगरिया अहमद के फ़ौरन बाद वो सीना जनी नहो मातम के लिए आमादा रहे। आज की इस क़यामत खेज़ शब बीमार करबला जो मंसूब है शब शहादत इमाम जहारुल सैयद सज्जाद आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम से, जिसमें मुल्की मायानाज़ अंजुमन मातमी की शिरकत है। इंशाअल्लाह यह के बाद दीगरे अंजुमन मातमी नौ हो मातम को सीना जनी कर कुर्सा पेश करेंगी। मेरी गुजारिश है अंजुमन असगरिया अहमद मातमी दस्ते से जो मख्तल से आलम मुबारक के हमरा सीना जनी करते हुए अज़ा खाने में तशरीफ़ लाए और नौ मातम व सीना जनी कर कुर्सा पेश करेंगे। और इसके फ़ौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन शब्बीरिया कानपुर दस्ते से इल्तमास है कि वो सीना जनी के लिए आमादा रहे। आए हुए तमामी ज़ायरीन और मोमिनीन के मुंतज़मीन अंजुमन असगरिया कदीम अहमद सुल्तानपुर मातमी दस्ता जिसने आज इस पूरे एहतमाम शब बीमार करबला का एहतमाम किया, आए हुए तमाम ज़ायरीन का इस्तक़बाल करते हैं। शहज़ादी कौनैन मासूम आलम आपकी इस आमद और अज़ा को कबूलियत का शरफ़ इनायत फ़रमाएँ। इसके फ़ौरन बाद मेहमान अंजुमन शब्बीरिया कानपुर से गुजारिश होगी कि वो सीना जनी के लिए आमादा रहें। आपके सामने अंजुमन असगरिया अहमद जो मख्तल से आलम मुबारक एहतमाम में मोमिनीन कराम की खिदमत में गुजारिश है कि इसके फ़ौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन शब्बीरिया कानपुर दस्ते से इल्तमास है कि वो सीना जनी के लिए आमादा रहें। मातमी दस्ता अज़ा खाने में तशरीफ़ ला रहे हैं अंजुमन असगरिया अहमद आलम मुबारक के हमरा सरकार वफ़ा बाबुल हवाइज से मंसूब आलम मुबारक जिसके हमरा अंजुमन असगरिया सदा के साथ इस अज़ा खाने में तशरीफ़ ला रहे हैं। लीजिए मेरी गुजारिश है आप इंशाअल्लाह अंजुमन असगरिया को समात करेंगे और इसके फ़ौरन बाद आज के से तमाम में शरीक अंजुमन शब्बीरिया कानपुर से गुजारिश होगी वो अपने मातमी दस्ते के हमरा इस अंजुमन के फ़ौरन बाद सीना जनी के लिए आमादा रहेंगे। सलाम हो हमारा करबला के उस रेगज़ार पर जहाँ नवाज़ रसूल मज़लूम करबला सरकार अबा अब्दिल्ला अम्बिया मुबाहिला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को रेगज़ार करबला पर उम्मत ने क्या अजर रिसालत अदा किया है, रुला रुला के शहीद किया। और करबला का वो पहला आज़ादार जो अपने मज़लूम बाबा की मज़लूमियत पर करबला के मज़लूमों का मातम करता रहा, उसे भी ज़हर दगा से शहीद कर दिया गया। आपने देखा कि आगाज़ तबर्रुकात के साथ हुआ और अब हमारे अंजुमन हाय मातमी के सिलसिला नौ मातम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें अव्वलन मेज़बान अंजुमन असगरिया कदीम ने नौ मातम कर कुर्से का आगाज़ किया और अब अंजुमन असगरिया अहमद मातमी दस्ता जो अपने मखसूस अंदाज में अपनी आकाज़ादियों की बारगाह में उनके लुटे हुए कुनबे का पुरसा पेश करने के लिए आमादा हैं, समात करें इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। एक बार फिर समात कर ले। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन शब्बीरिया से गुजारिश है कि वो अपने मातमी दस्ते के हमरा मख्तल में तशरीफ़ ले जाएँ, वहाँ से आलम मुबारक के हमरा उन्हें इस अंजुमन के फ़ौरन बाद सीना जनी करना है।
कर बो बला
बाप पे गिरिया सजा एक लम्हा भी तेरा ऐसा ना गुजरा सजा जिसमें तूने ना किया बाप पे गिरिया सजा एक लम्हा जिसमें तूने ना किया बाप पे गिरिया सजा उजड़े कोन पे बोलिए बाप के शह कर वो बला उजड़े कुन बे खोलिए बाप दे शहे कर वो बला शहर दर शहर पीरा ए गए मौला सजा एक बीमारी का बड़ा पर कितने मजालिम हुए हैं समाज करेंगे वो जिसमें तूने बाप पे गिरिया सजा नंगे पाकों पे जिस्म गुजर जाते थे नंगे पाखों पे जिस्म गुजर जाते थे तरबतर खून में हो जाता था रस्ता सजा देख मासूम सकीना बिल्कुल होते तो भी बीमारी का बड़ा तार पाते थे और सड़क का लड़का का रुक करके आवाज देते थे अम्मू सकीना को बचा लो सकीना को बचा लो समाज करेंगे अपने अम्मू को सदा देते थे बेताबी से अपने अम्मू को सदा देते थे बेताबी से देख लेते थे अगर हाल सकीना सजा ये शेर भी समाज करेंगे गैर के मत
جس میں تو نے جس میں تو نے کو میں موسیٰ
میں گزارش کروں گا انجمن اصغریہ صاحب بیاض سے کہ برائے کرم وہ تشریف لائے، اور انجمن اصغریہ قدیم امہٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے صاحب بیاض کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا جانا ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا صاحب بیاض انجمن اصغریہ امہٹ جسے آپ سماعت کر رہے تھے، اپنے مخصوص انداز میں ماتمی دستے نے سینہ زنی نوح و ماتم کر پرسہ پیش کیا۔ میری گزارش ہے مہمان انجمن شبیریہ کانپور ماتمی دستے سے کہ برائے کرم وہ مقتل سے علم مبارک کے ہمراہ سینہ زنی کرتے ہوئے عزا خانے میں تشریف لائیں، اور اس کے فوراً بعد انجمن گلزار حسینی علی نگر ماتمی دستے سے گزارش ہے کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے۔ انجمن گلزار حسینی علی نگر۔ آج کے اس اہتمام میں ہماری مہمان انجمن ہے ماتمی میں انجمن رونق جلال پور اور انجمن لشکر حسینی شہر عزا، یہ ماتمی دستے انشاءاللہ مہمان انجمن ہائے ماتمی کی صورت میں نوح و ماتم و سینہ زنی کر پرسہ پیش کریں گے۔ میری گزارش ہے انجمن شبیریہ کانپور ماتمی دستے سے کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں۔ جب تک ماتمی دستہ تشریف لائیں، مہمان انجمن شبیریہ کانپور مومنین کرام ایک اعلان سماعت کر لیں۔ جلوس عزا انشاءاللہ 17 سفر بمقام حسینیہ امام بارگاہ کرودیہ حیدر نگر چنہا سلطانپور میں 17 سفر صبح 8 بجے سے جلوس عزا کا اہتمام ہو جائے گا، جس میں مولانا قسیم اعظمی صاحب قبلہ نظامت کے فرائض انجام دیں گے، مولانا محسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، ڈاکٹر سید ابوذر علی صاحب قبلہ پروفیسر بہار یونیورسٹی سید محمد مہندی صاحب قبلہ ہوں گے، انجمن عباسیہ ناگپور مہاراشٹر، غلامان معصومین کولکتہ پشچم بنگال، انجمن بہار سادات مظفر نگر، اور انجمن سادات سے چنہا کے اس اہتمام میں شرکت کی بسط ادب گزارش ہے۔ شبروز کانپوری صاحب اپنے ماتمی دستے کے ہمراہ عزا خانے میں تشریف لا رہے ہیں۔ انجمن شبیریہ کانپور ماتم حسین صدائے حسین کے ساتھ جناب شبروز کانپوری صاحب ماتمی ہمنوا دستہ اس وقت ہے جو انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، اور سید سجاد بیمار کربلا آتا ہے سماعت کرے انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ انجمن شبیریہ کانپور، اور اس کے فوراً آمادہ رہیں۔ ہماری مہمان انجمن آج کے اس اہتمام میں سینہ زنی کے لیے ماتمی دستہ آمادہ ہے۔ مومنین کرام آج کے اس اہتمام میں انجمن شبیریہ کانپور جناب شبروز کانپوری صاحب ہمنوا اور ماتمی دستہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے آقازادیوں کی بارگاہ میں مظلوم سید سجاد عابد بیمار شب بیمار کربلا میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ سماعت کرے مصابوں۔
ستم کر دیا کربلا کا منظر اس نوحے میں سمیٹا ہے، سماعت فرمائیں انشاءاللہ مخاب ہوں گے۔ دے رہی ہے صدا بنت شیر خدا، ظالموں نے یہ کیسا ستم کر دیا۔ ستم کر دیا کربلا 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 ستم کر دیا دے رہی ہے صدا بنت شیر خدا ظالموں نے یہ کیسا ستم کر دیا کربلا 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 ظالموں نے یہ کیسا ستم کر دیا دے رہی ہے صدا بنت شیر خدا ظالموں نے یہ کیسا دے رہی ہے صدا بنت شیر خدا ظالموں نے یہ کیسا ستم کر دیا دے رہی ہے صدا یہی ہے بس کربلا 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 ظالموں نے یہ کیسا ستم کر دیا دے رہی ہے صدا آئے صفت پیمبر شہید ہو گئے ایک دن میں 72 شہید ہو گئے آئے صفت پیمبر شہید ہو گئے ایک دن میں 72 شہید ہو گئے آئے صفت پیمبر شہید ہو گئے ایک
में 72 शहीद हो गए। ये शहादत का कैसा चला सिलसिला, जालिम आदत का कैसा चला सिलसिला, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। दो बार पढ़ा एक सीने में नेज़ा उतारा गया, एक गर्दन पे एक तीर मारा गया। एक सीने में नेज़ा उतारा गया, एक सीने में नेज़ा उतारा गया, एक गर्दन पे एक तीर मारा गया। हाथ काटे किसी के सरे अलकमा, हाथ काटे किसी के सरे अलकमा, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। दे रही है सदा शबीर के शबीर के खात्मा, उन खंजर तख्तों के गले पर रवा, बिनते शेरे खुदा, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। दे रही है सदा जख्म पर जख्म मकबल में खाते रहे, लाश भैया शहीदों की लाते रहे। जख्म पर जख्म मकबल में खाते रहे, जख्म पर जख्म मकतल में खाते रहे, लाश भैया शहीदों की लाते रहे। जख्म पर हर तरफ जुल्म के चल रहे थे हवा, हर तरफ जुल्म के चल रहे थे हवा, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। दे रही है सदा आ गए नहीं साहब
چھا گئے یوں اندھیرے غم و یاس کے کٹ گئے ہاتھ دریا پہ عباس کے چھا گئے چھا گئے یوں اندھیرے غم و یاس کے کٹ گئے ہاتھ دریا پہ عباس کے بندہ محمد بندے آل محمد پہ پانی ہوا بندے آل محمد پہ پانی ہوا ظالموں نے یہ کیسا ستم کر دیا تیرے میرے اون و محمد بھی مارے گئے شہ کی دختر کے بندے اتارے گئے میرے اون و محمد بھی مارے گئے شہ کی دختر کے بندے اتارے گئے میرے اون و محمد بھی مارے گئے شہ کی دختر کے بندے اتارے گئے اہل شر کو نہ آئی ذرا بھی حیا اہل شر کو نہ آئی ذرا بھی حیا ظالموں نے یہ کیسا ستم کر دیا دے رہی ہے ہائے شب روز کیسے کروں میں بیاں ہر طرف تھا دھواں اور تھی ایک فغاں ہائے شب روز کیسے کروں میں بیاں ہر طرف تھا دھواں اور ایک فغاں دشت غربت میں زینب نے دیے صدا دشت غربت میں زینب نے دیے صدا ظالموں نے یہ کیسا ستم کر دیا دے رہی ہے صدا کہیں کہیں ہوں گی اور آپ کی آنکھوں سے اشک
کہتے ہیں بابا کٹ گئے دل جدائی کے دل میں ہم تمہیں لینے آئے سکینہ بے خطا کٹ گیا باپ کا سے کیوں نہ آنسو بہائے سکینہ. حضرات باپ کے جنازے کی زینت جو ہوتی ہیں وہ اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں. باپ کا جنازہ جب گھر میں آتا ہے تو اس جنازے کی زینت بیٹیاں ہوتی ہیں. جناب سکینہ کو ایک پل کے لیے رونے نہیں دیا جاتا تھا. جب روتی تھی تب تماچا مار جاتا تھا ظالم, تب درے لگاتا تھا. جناب سکینہ کا کیا حال ہوا مقطع پیش کر رہا ہوں, سنیے گا. دکھ و یوسف کہاں تک اٹھاتی درے اور سیلیاں کتنے کھاتی لے گئے ساتھ بیٹی کو سہوے روئے اپنے پرائے سکینہ بے خطا کٹ گیا باپ کا سے کیوں نہ آنسو بہائے سکینہ کیوں نہ آنسو بہائے سکینہ. حضرات کے حوالے سے یہ سماعت فرمائیں. حضرات مولا سجاد کے حوالے سے سفر میں کیا کیا مشکلیں ہوئی ہیں. مولا سجاد کو آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے. غمزدہ ہو کر سنیے گا, صرف محسوس کر لیجئے گا, انشاءاللہ روئیں گے. بیڑیاں آگ اگلتی ہے بدن جلتا ہے بیڑیاں آگ اگلتی ہیں بدن جلتا ہے. یہ کیا حکم کیا کرتی ہے گر گیا. بیڑیاں آگ اگلتی ہیں بدن جلتا ہے بیڑیاں آگ اگلتی ہیں بدن جلتا ہے بیڑیاں بیڑیاں آگ اگلتی ہیں بدن جلتا ہے بیڑیاں آگ اگلتی ہے بدن جلتا ہے بیڑیاں بیڑیاں آگ اگلتی ہے بدن جلتا ہے بیڑیاں کیا مصیبت ہے کہ سورج بھی نہیں ڈلتا ہے بیڑیاں اگلتی ہیں بدن جلتا ہے بیڑیاں اگلتی ہیں بدن جلتا ہے بیڑیاں سامنے بھوپیوں کے لٹتی ہوئی چادر دیکھے لوگ پر نیزے کی بابا کا کٹا سر دیکھے کیا اسی دن کے لیے شیر
پلتا ہے سامنے رک جاؤ سامنے پپیوں کے لٹتی ہوئی چادر دیکھے نوک پر نیزے کی بابا کا کٹا سر دیکھے کیا اسی دن کے لیے شیر بھی کوئی پلتا ہے بیبیاں پیچھے کھلے سر ہے کرے کیا عابد اس پہ بیمار ہے لاگر ہے کرے کیا عابد کیسا طوفان ہے جو سر سے نہیں ڈلتا ہے چار بار بیبیاں پیچھے کھلے سر ہے کرے کیا عابد اس پہ بیمار ہے لاگر ہے کرے کیا عابد کیسا طوفان ہے جو سر سے نہیں ڈلتا ہے ہر گھڑی ہر گھڑی مارتا رہتا ہے تماچے رخ پہ ایک معصوم سے بچی کو اذیت دے کر چمر سجاد کے زخموں پہ نمک ملتا ہے یاد اگلتی ہے بسم اللہ ہر گھڑی مارتا رہتا ہے تماچے رخ پہ ایک معصوم سی بچی کو اذیت دے کر شمر سجاد کے زخموں پہ نمک ملتا ہے کون ہے جس کو ہے یہ مصرع سنیے حضرات بیڑیاں اگلتی ہیں بیڑیاں کون ہے جس کو سکینہ پہ ترس آ جائے ایک پل کے لیے اس کو کوئی بہلا جائے
सकीना पे तरस आ जाए, एक पल के लिए उसको कोई बहला जाए, बाप का पुरसा तमाचों से उसे मिलता है। हाल सजाद का शब रोज आया कैसे हो, कितनी मुश्किल में था बीमार, आती है शब रोज जिगर हिलता है। हज़रात, आज की शब-ए-दारी बउनवान मसाइब मौला सज्जाद जो मिसरा दिया गया है कमेटी की जानिब से, अंजुमन की जानिब से, वो मिसरा है, हश्र तक गम में तेरे रोएगी दुनिया सज्जाद। मैं तमाम अराकीन से गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम मेज़बान से जिन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा कि हम इस अज़ाख़ाने में पुरसा पेश करें, वो तमाम हजरात से गुजारिश है कि अगर आपने मिसरा दिया है तो उस मिसरे को सुने आकर। या हुसैन जंजीरों में जकड़ा मेरा मौला सज्जाद, जगड़ा मेरा मौला सज्जाद, आए जंजीरों में जकड़ा मेरा मौला सज्जाद, हाय 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 जंजीरों में जकड़ा हाय जंजीरों में जकड़ा मेरा मौला सज्जाद, 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 किस कदर दर्दों में जकड़ा मेरा मौला सज्जाद, हाय जंजीरों में जकड़ा मेरा मौला सज्जाद, हाय जंजीरों
قدر درد اٹھائے ہے اکیلا سجاد ہائے زنجیر زنجیروں میں جکڑا میرا مولا سجاد ہائے زنجیروں میں ہائے زنجیروں میں جکڑا میرا مولا سجاد ہائے کس قدر درد اٹھائے ہے اکیلا سجاد ہائے زنجیروں میں جکڑا میرا کس قدر درد اٹھائے ہے اکیلا سجاد ہائے زنجیر ایک ہی دن میں جھگڑا ایک ہی دن میں بھرے گھر کو چڑھتے دیکھا اجڑتے دیکھا ایک ہی دن میں بھرے گھر کو اجڑتے دیکھا اجڑتے دیکھا ایک ہی دن میں بھرے گھر کو اجڑتے دیکھا اجڑتے دیکھا خون 40 برس اس لیے رویا سجاد ہائے زنجیروں میں جکڑا میرا مولا سجاد ہائے زنجیروں میں جکڑا میرا مولا سجاد ایک ہی دن میں بھرے گھر کو جڑتے دیکھا اجڑتے دیکھا ایک ہی دن میں بھرے گھر کو اجڑتے دیکھا اجڑتے دیکھا ایک ہی دن میں بھرے گھر کو اجڑتے دیکھا اجڑتے دیکھا خون 40 برس اس لیے رویا سجاد ہائے زنجیروں میں جکڑا میرا مولا سجاد ہائے زنجیروں میں جکڑا میرا مولا سجاد ہائے زنجیروں میں جکڑا یاد آ جاتے ہیں رہ کے وہ جلتے خیمے وہ جلتے خیمے یاد آ جاتے ہیں رہ کے وہ جلتے خیمے وہ جلتے خیمے یاد آ جاتے ہیں رہ کے وہ جلتے خیمے وہ جلتے خیمے کیسے بھولے وہ قیامت کا نظارہ سجاد ہائے زنجیروں میں جکڑا میرا مولا سجاد ہائے زنجیروں میں جکڑا میرا مولا زنجیروں میں جکڑا میرا مولا کیسے دیکھا تھا برے گھر کو
اجڑتا تم نے اجڑتا تم نے کیسے دیکھا تھا بھرے گھر کو اجڑتا تم نے اجڑتا تم نے کیسے دیکھا تھا بھرے گھر کو اجڑتا تم نے اجڑتا تم نے کتنا مضبوط کلیجا تھا تمہارا سجادہ زنجیروں میں بن گیا قافلہ سالار لٹے کن بیکا لٹے کن بیکا بن گیا قافلہ سالار لٹے کن بیکا لٹے کن بیکا فاطمہ زہرا کے شہزادے کا بیٹا ایک دو دن کا نہیں غم کے یہ بھولا جائے یہ بھولا جائے ایک دو دن کا نہیں غم کے یہ بھولا جائے یہ بھولا جائے حشر تک غم میں تیرے روئے یہ دنیا کیوں نہ آنکھوں سے نکل آئے لہو کے آنسو لہو کے آنسو کیوں نہ آنکھوں سے نکل آئے لہو کے آنسو لہو کے آنسو دفن کرتے ہیں سکینہ کا جنازہ زنجیروں میں جکڑا کتنی راتوں کو مصائب پہ تیرے رویا ہے تیرے رویا ہے کتنی راتوں کو مصائب پہ تیرے رویا ہے تیرے رویا ہے درد و شب روزے کی قسمت میں سویرا سجادہ زنجیر شیر غلط لکھ دیا میرا مولا سجادہ زنجیروں میں جکڑا میرا مولا سجادہ زنجیروں میں جکڑا انجمن گلزار حسینی علی نگر ماتم جلسے سے گزارش ہے کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں۔
जज़ाक अल्लाह। अंजुमन शबीरिया कानपुर, मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन शबीरिया के सेक्रेटरी आरिफ रज़ा साहब, आरिफ रज़ा। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है माइक को सही करें। माइक ऑपरेटर माइक को सही करें। अंजुमन शबीरिया के सेक्रेटरी आरिफ रज़ा साहब से गुजारिश है कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन असगरिया कदीम मातमी दस्ता की जानिब से यूट्यूब चैनल जो अंजुमन असगरिया कदीम है उसकी जानिब से अंजुमन शबीरिया की खिदमत में एक तो हदिया पेश किया जाना है, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा सेक्रेटरी साहब से कि बराए करम वो और अंजुमन गुलजार अहले बैत अली नगर मातमी दस्ता सीना जनी के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरी गुजारिश है अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर सदाए मातम के साथ तशरीफ़ लाएंगे। आज के से तमाम में मेहमान अंजुमन है मातमी में अंजुमन लश्कर हुसैनी लखनऊ, अंजुमन लश्कर हुसैनी लखनऊ और अंजुमन रौनक इस्लाम जलालपुर हमारी मेहमान अंजुमन है मातमी। उसके अलावा मकामी अंजुमन है मातमी। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ सुल्तानपुर, अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ मातमी दस्ते से गुजारिश है कि इस अंजुमन के फ़ौरन बाद वो सीना जनी के लिए आमादा रहे। गुजारिश समात कर ले अंजुमन है मातमी की खिदमत में, चूँकि मख्तल से अलम मुबारक के हमरा आपको वहाँ से आना है, लिहाजा आप सदाए मातम मख्तल में बुलंद करेंगे और वहाँ से सदाए मातम वो सीना जनी करते हुए अज़ा खाने तक तशरीफ़ लाएंगे। लिहाजा अंजुमन है मातमी को इस चीज़ के लिए पासो लिहाज रखना है। गुजारिश उनकी खिदमत में आपके सामने अंजुमन गुलजार अहले बैत अली नगर मातमी दस्ता जनाब कफ़ील साहब हम लोग मातमी दस्ता अपने मखसूस अंदाज में पुरसे के लिए आमादा है। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ मातमी दस्ते से इल्तमास है कि वह सीना जनी के लिए आमादा है। मोमिन करम एक ऐलान समात करें इंशाअल्लाह यौम सैयद सज्जाद कल शब में यानी 25 मुहर्रम को सैदपुर में जिसका एहतमाम सुल्तानपुर में किया जा रहा है, हुसैनिया अबू तालिब सैदपुर सुल्तानपुर में, जिसे मौलाना सैयद सैफ आबिदी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। शहर की तमाम मशहूर अंजुमन है मातमी की शिरकत है। कल शब में आप मोमिन कराम से सैदपुर में शिरकत की गुजारिश है। लीजिए शब बीमार करबला की सज़ीमुशान पुरसादारी में अंजुमन गुलजार अहले बैत गुजारिश है। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ मातमी दस्ते से कि वो सीना जनी के लिए आमादा रहें। आजा मेरे असगर झूला झूलाओ, आजा मेरे आजा मेरे असगर झूला झूलाओ, आजा मेरे आजा मेरे असगर झूला झूलाओ, आजा मेरे पीछे आजा मेरे असगर झूला झूलाओ, आजा ठीक आजा मेरे असगर झूला झूलाओ, आजा मेरे सोते हो कैसे माँ से बिछड़ कर, आजा मेरे आओ तुझे मैं लोरी सुनाओ, तुझे मैं लोरी सुनाओ,
बड़ा तीर जो खाया, तूने कद से बड़ा तीर जो आ मेरे बेटा तीर निकालो, आ मेरे बेटा तीर निकालो, आजा मेरे असगर झूला झूलाओ, आजा मेरे असगर झूला बात तेरे हमें कैदी बनाया, राह पुरखार में हमको चलाया, राह पुरखार में हमको चलाया, राह पुरखार में हमको चलाया। आओ तुम्हें गम अपने सुनाओ, आओ तुम्हें गम अपने सुनाओ, आजा मेरे जुल्फ़िकारों कफ़ी माला धनोबा, किस तरह दश्त में सो गए बेगार, किस तरह दश्त में सो गए बेटा, किस तरह दश्त में सो आओ तुझे सीने पे सुलाओ, आओ तुझे सीने पे सुलाओ, आजा मेरे असगर झूला झूलाओ, आजा मेरे असगर झूला झूलाओ, आजा मेरे असगर झूला या आजा मेरे उठाया सा
कलम जब भी उठाया सजाद आपके
लोग बीमार की जाते हैं आयादत के लिए। लोग बीमार की जाते हैं आयादत के लिए। मुझको इस हाल में कांटों पे चलाया साजाद। आप गम ही ऐसा है तुम्हारा ना जिसे भूलने की। गम ही ऐसा है तुम्हारा ना जिसे हश्र तक गम में तेरे रोएगी दुनिया साजाद। आपके गम में कलम आपके बस इसी बात का सदमा है नबी के दिल को। बस इसी बात का सदमा है नबी के सभी जानिब से लिया आप से बदला साजाद। आपके गम में कलम अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर मातमी दस्ते ने पुरसा पेश किया है और गुजारिश है इसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ मठ मातमी दस्ते से कि वो सीना जनी के लिए आमादा रहें। मौलाना मोहम्मद अली साहब हम नवाब मातमी दस्ता गुजारिश है कि वो बस सीना जनी के फ़ौरन बाद आमादा रहें। सरे कर वो
अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर मातमी दस्ते से सीरत अली पर इसको फौरन मेरी गुजारिश है अंजुमन गुलजार हुसैनी के सेक्रेटरी सदर ज़िम्मेदारान से कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ अंजुमन अज़हरिया जानिब से उनकी खिदमत में और मेरे अंजुमन हाय मातमी की खिदमत में एक दस्तबस्ता गुजारिश है कि बराए करम इख्तिसार को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अंजुमन है मातमी की खिदमत में गुजारिश है कि कम वक्त है और हमारे पास जो अंजुमन है मातमी की फ़हरिस्त है वो आप हज़रात के पेश नज़र लिहाजा इख्तिसार को पेश नज़र रखें। मेरी तमामी मातमी जसूस इल्तमास है। और इसके फ़ौरन बाद इस अंजुमन के यानी अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट मातमी दस्ता जिसके साहब बयास जनाब मोहम्मद अली साहब क़िबला और मातमी दस्ता होगा। इसके फ़ौरन बाद शबीह बिस्तर बीमार करबला की ज़ियारत कराई जाएगी। शबीह बिस्तर बीमार करबला इसी अंजुमन के फ़ौरन बाद शबीह बिस्तर बीमार करबला जिसकी ज़ियारत कराई जाएगी। शबीह बिस्तर बीमार करबला जिसकी ज़ियारत इसी अंजुमन के फ़ौरन बाद खिताब फरमाएंगे उम्दतुल ज़ाकिरीन खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना शारिफ अब्बास साहब क़िबला। शबीह बिस्तर बीमार करबला इस अंजुमन के फ़ौरन बाद मोमिनीन कराम के ऐलान समात कर लें। जुलूस अज़ा 17 सफ़र चुनहा सुल्तानपुर में जिसका एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी है, जिसमें मुख्तलिफ़ सूबों से स्टेट से अंजुमन हाय मातमी की आमद है और जनाब शबी अब्बास आरफी साहब होंगे जो इंशाअल्लाह मखसूस अपने अंदाज़ में नौहा पेश करेंगे। डॉक्टर सैयद अबूज़र अली प्रोफेसर साहब मुजफ्फरपुर से, मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब वसीक़ा अरबी कॉलेज से, सैयद मोहम्मद मेहदी साहब आज़मगढ़ जामे इमाम मेहदी से, ये तमाम उलमाए कराम होंगे। मुल्क की मायानाज मुख्तलिफ़ सूबों से अंजुमन हाय मातमी की आमद है। 17 सफ़र को चुनहा 8 बजे शिरकत की गुजारिश है। शबीह बिस्तर बीमार करबला इस अंजुमन के फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहर साहिब बयास अली जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला और उनके हमनवा मातमी दस्ता अपने मखसूस अंदाज में मातमी पुरसे के लिए आमादा है। इंशाअल्लाह आप मुसाब होंगे। और इसके फ़ौरन बाद शबीह बिस्तर बीमार करबला के फ़ौरन बाद मेरी गुजारिश होगी अंजुमन पंजतनी तुराब खानी मातमी दस्ते से शबीह बिस्तर बीमार करबला के फ़ौरन बाद अंजुमन पंजतनी तुराब खानी। हालांकि हमारी फहरिस्त में मेहमान अंजुमन हाय मातमी में लश्कर हुसैनी लखनऊ और अंजुमन रौनक इस्लाम जलालपुर ये दोनों मेहमान अंजुमन मौजूद हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह शबीह बिस्तर बीमार करबला के फ़ौरन बाद अंजुमन पंजतनी तुराब खानी से गुजारिश होगी कि वो सीना जनी के लिए आमादा रहे। आइए समात करें शब बीमार करबला के इस अजीम पुरसादारी में। आज इस पुरसे में अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट मातमी दस्ता पुरसा पेश करने के लिए आमादा है। समात करें मुसफ़। हम अहले अज़ा मातम शबीर करेंगे, शबीर करेंगे। हम अहले अज़ा मातम शबीर करेंगे, शबीर करेंगे। जो जख्म कलेजे में है वो जख्म भरेंगे, वो जख्म भरेंगे।
زخم کلیجے میں ہے وہ زخم بھریں گے، وہ زخم بھریں گے۔ ہم اہل عظمت میں شبیر کریں گے، شبیر کریں گے۔ سب کو دیتی ہے یہ پیغام ازا کی زینت، گر ہو زندہ تو بنو فرش ازا کی زینت۔ سماعت کریں حضرات۔ دیر اس میں نہ کرو، ساری دنیا سے کہو، کند خنجر سے جسے ذبح کیا مقتل میں، جس کو ایک بوند بھی پانی نہ ملا مقتل میں۔ اس پہ رونے کے لیے، غم سمونے کے لیے، شیخ غربت پہ رسولوں کا گھرانہ رویا، آسمان رویا، زمین روئی، زمانہ رویا۔ کربلا یاد رہے، غم یہ آباد رہے، آخری شعر ماتم شاہ شہیدہ ہے دعائے زہرا، اس کو جنت میں جگہ دے گا خدائے زہرا۔ دل سے جس نے بھی کیا ماتم شاہ ہدا، یہ جو احکام چل رہے ہیں کیا نام ہوگا
है अब 10 मुहर्रम के बाद करबला में बचाना, वो करबला किसे बचाना है, वो सैयद सज्जाद और ज़ैनब कुबरा, वो अपने कुलसूम, वो शहज़ादी सकीना। जब भी कोई शहज़ाद, जब इमाम सज्जाद से कोई पूछता था कि मौला आपको सबसे ज्यादा कहाँ गम है, तो यही एक जुमला इमाम कहते थे, अशरफ अशरफ अशरफ। ज़रा कभी तसव्वुर किया कि मौला ने अशरफ 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 3 मरतबा क्यों कहा? अशरफ यानी शाम का दरबार, अशरफ यानी शाम का खाना, अशरफ यानी शाम का बाजार। मौला तारीख भी बताती है कि बाद करबला 40 साल तक क्रिया करता रहा, सिर्फ क्रिया नहीं किया, खून के आंसू इमाम होते थे। और जनाब इब्न हाल ने जब कहा मौला इतना क्रिया न करिए, इतना न रोए, शहादत तो आपकी मीरास है। तो मौला ने जवाब क्या दिया जानते हैं? अज़ादारो बिना तो इंसाफ न किया, क्या ये मेरी मीरास है कि मेरे बाप अल्लाह शदीद दिन मेरी गोद पर जल्दी ज़मीन पे पड़ा था। मेरा मीरास है कि मेरी माँ बहनें शाम के दरबार में हो और मेरे का जहाँ दीन उतरा, जहाँ पर्दा चला, उसकी माँ बहनें मेरे का सवाल कर रहे हैं। हज़रात इंशाअल्लाह किया करेंगे, अपने बात मत होगा मत मुझसे। बेड़ियां पाँव में थी तो के गरागर तन में उम्र भर कर तेरा है इस लिए गिरिया साजा। उम्र भर कर तेरा है इस लिए गिरिया साजा। सज्जाद की मज़लूमी सुने, सज्जाद की ज़ाहिरी शहादत 25 मुहर्रम को हुई, वरना सज्जाद इस दुनिया से 11 मुहर्रम को जा चुके। अज़ादारो समाज में अंदर इंशाअल्लाह मीडिया करेंगे, हक की मानो पता होगा। तशना लब क़त्ल हुए आपके बाबा साजा। उम्र भर कर तेरा है
काफिला सालार बेड़िया पा ओ मैं थी तो के गरागर तन में किस तरह तय किया कांटो भरा रस्ता साजा जाने गम कित ना था बाबा से बिछड़ जाने का आबिदे बीमार बेकसोला चार काफिला सालार जाने गम कित ना था बाबा से बिछड़ जाने का तुमने खूरो के हर एक रोज गुजारा साजा हश्र तक गम में तेरे रोए ये दुनिया साजा आबिदे बीमार बेकसोला चार काफिला सालार हश्र तक गम में तेरे रोए ये दुनिया साजाद कोई मजलूम नहीं है तेरे जैसा साजाद धूप से बच के जो साए में कहीं तुम बैठे आबिदे बीमार बेकसोला चार काफिला सालार धूप से बच के जो साए में कहीं तुम बैठे तुमको दुर्रों से सितम गए ने उठा
اس قدر روتے تھے تم کرب و بلا کے غم میں عابد بیمار بے کس و لاچار قافلہ سالار اس قدر روتے تھے تم کرب و بلا کے غم میں در نظر آتا تھا اشکوں سے مسلح سجاد ننھے رخ سار تماچوں سے بچا لو بھیا عابد بیمار بے کس و لاچار قافلہ سالار ننھے رخ سار تماچوں سے بچا لو بھیا راہ میں کہتی تھی رو رو کہ سکینہ سجاد پشت زخمی ہوئی دروں سے سفر میں ایسے عابد بیمار بے کس و لاچار
नहीं ये ना निकालिए नीचे स्टैंड सब रख लीजिए। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट सुल्तानपुर सीना जनी कर पुरस्कार पेश कर रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है इसी मकाम पे तशरीफ़ रखें। अंजुमन असगरिया कदीम अमहट यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा के ज़िम्मेदारान से कि बराए करम वो तशरीफ़ लाएँ और उनकी खिदमत में ये हदिया पेश किया जाना है, इसे कबूल फरमाए। साहिब बयास जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश है कि वो उनकी खिदमत में अंजुमन असगरिया कदीम यूट्यूब चैनल जिसकी जानिब से तमामी अंजुमन अहबाब की खिदमत में ये एज़ाज़ उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अब मैं गुजारिश है अब तमामी मोमिनीन कराम से कि आप हज़रात एक ऐलान समात कर लें कि शब आशूर शाम गरीबा सज्जाद गरीब का बिस्तर जल गया था। अली की बेटियां बेमकनो चादर
वा हुसैना की सदाएं व गुरबता की आवाज़ें बुलंद करती हुई जलते हुए खेमों से बाहर निकली। आइए उसी तासी और शबीह बिसर बीमार करबला की ज़ियारत का मंज़र है। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हज़रात आज इस पुरसादारी में, इसलिए कि सुबह क़यामत है, इसलिए कि इमाम चहारूम सैयद सज्जाद आबिद बीमार की शहादत की ख़बर है, और होने वालों अज़ाख़ाने में आओ, आपके सामने शबीह बिसर बीमार करबला की ज़ियारत का मंज़र है। और ऐसे लम्हे में मसाइब बीमार करबला बयान करने के लिए मुल्क की वो मायानाज शख्सियत और ख़तीब जो अपनी इस नौ उम्र में अज़ाए सरकार सैयदुश्शोहदा के हवाले से नक़ाबत और ख़िताबत में मौलाना शारिब अब्बास साहब क़िबला मोहताज तारुफ़ नहीं है। बिहम्दुलिल्लाह 18 बनी हाशिम 72 ताबूत करबला के मज़लूमों के ज़िक्र के हवाले से आपकी नक़ाबत अभी आज भी आप कानपुर में नहायत ज़ीमुशान एहतमाम था, वहाँ से नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दे करके शब बीमार करबला में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह आप मसाइब समात करेंगे। मेरी गुजारिश तमामी ज़ायरीन मोमिनीन से है कि बराए करम 4 बरस की सकीना को उसके भैया के जलते हुए बिस्तर का मातम करना है। ज़ैनब बीबी जो जलते हुए खेमे से बेरीदा बाहर आई, उस बीबी की मज़लूमी का मातम करना है। और सोगवारों, आप सबसे गुजारिश है, मुझे यकीन है कि जो हज़रात इस वक्त बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, आज पूरी रात करबला के मज़लूमों का मातम करने के लिए आए हैं। आओ नौजवानों, शबीह बिसर बीमार करबला की ज़ियारत है। आओ अज़ादारों, शबीह बिसर बीमार करबला की ज़ियारत है। आओ सोगवारों, उस जलते हुए खेमे से जलते हुए बिस्तर का मंज़र है। मेरी गुजारिश तमामी ज़ायरीन और मोमिनीन की खिदमत में है कि यह लम्हा बहुत क़यामत का है जब शबीह बिसर बीमार करबला की ज़ियारत कराई जानी। लिहाजा मैं आप सब से, मुझे यकीन है कि यह आवाज़ आप तक पहुँच रही है। जिसकी पसलियाँ टूटी हैं, वो शाहज़ादी अपने सज्जाद का पुरसा लेने के लिए, सज्जाद की गुर्बत का मातम करने के लिए वो बीबी बकी से आई है और शाम से 4 बरस की शाहज़ादी आई है। मेरी गुजारिश तमाम सोगवारान इमाम मज़लूम करबला की खिदमत में है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप जल्दी से अज़ा खाने में आएँ तो मैं ख़तीब अहले बैत उम्दतुज़्ज़ाकिरीन, एक ऐसा नौजवान ख़तीब जिसने अपनी खिताबत से मोमिनीन के क़ुलूब के, बल्कि मोमिनीन से दुआएं हासिल कर रहे हैं। बिहम्दुलिल्लाह सुबह शाम आपकी अपनी मसरूफ़ियत है, उसके बावजूद आज के सज़ीमुशान पुरसे में मौलाना शारिब अब्बास साहब क़िबला अकबरपुर सिंझोली इस वक्त ख़िताब के लिए मौजूद है। हालांकि वो भी लंबा सफ़र तय करके आए हैं। मैं आप तमामी मोमिनीन कराम की खिदमत में बसत अदब गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात दामन वक्त के पेश नज़र आज के इस एहतमाम में हमारी मेहमान अंजुमन जो सरज़मीन लखनऊ शहर अज़ा से, अंजुमन लश्कर हुसैनी सरज़मीन जलालपुर से, अंजुमन रौनक इस्लाम मातमी दस्त से मौजूद हैं। हालांकि शबीह बिसर बीमार करबला के फ़ौरन बाद अंजुमन पंजतनी तुराब खानी अपने मखसूस अंदाज में अपने आका की बारगाह में मौला आप पे सलाम हो, माँ बहनों को बेरिदा देखा था, मौला 4 बरस की बहन के रुखसार पे तमाचे देखे थे, ये आज़ादार रोने के लिए बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह क़यामत खेज़ मसाइब मौलाना शारिब अब्बास साहब क़िबला बस चंद लम्हों में आपके दरमियान है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि बाहर बहुत से मोमिनीन इस वक्त खड़े हुए हैं। उनसे गुजारिश है कि हमारी आपकी आकाज़ादी जिस पे हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, वो बीबी करबला के मज़लूमों का पुरसा लेने के लिए आई है। सो गवारों, आप महसूस करें शाम गरीबा का वो क़यामत खेज़ मंज़र कि जब सैदानियों में कोहराम बरपा था, वाह मुहम्मदा वाह अलिया की सदाएँ तड़पा रही थी। उसी क़यामत खेज़ मंज़र की तासी शबीह बिस्तरे बीमार करबला आपके दरमियान है। आइए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ जो हज़रात अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, मुझे यकीन है कि वो हज़रात इस नहीफ सी आवाज़ को महसूस करेंगे और इस अज़ाख़ाने में तशरीफ़ लाएंगे। देखें, अंजुमन असगरिया क़दीम का ये सालाना नहायत ज़ीमुशान पुरसदारी शब बीमार करबला, बस एक ख्वाहिश है कि यहाँ से आहो बुका की सदाएँ, यहाँ से रोने की आवाज़ें बुलंद हों
تو یہ انتظام کرنے والے یہ تمام عزادار بی بی کی بارگاہ میں کہیں گے بی بی اگر اور عطا کیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی اور لٹاتے رہتے. بی بی ہماری اس عزا کو قبول کر لینا، ہماری یہ عبادت، ہماری یہ عزا زندگی کی آخری عزا نہ ہو. بی بی حق گریہ ادا نہیں کر پائے، محرم ہم سے تیزی سے رخصت ہو رہا ہے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں یقین کے ساتھ کہ جو حضرات ابھی بھی باہر تشریف فرمائیں وہ عزا خانے میں تشریف لائیں گے. سچ ہے گرمی بہت تیز ہے، گھٹن ہے، ہوا کا گزر نہیں ہے، لیکن جسے رونے کے لیے آئے ہیں وہ زندان میں قید کر کے رکھے گئے تھے. جہاں نہ ہوا کا گزر تھا، دن کی دھوپ اور رات کی اوس ہوتی تھی، اور انہی مظلوموں کا ماتم ہے. میں نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین عالی جناب مولانا شارب عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ مصائب سرکار امام زین العابدین سید سجاد شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت کرائی جا رہی ہے. آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، مگر ایک لمحہ ہے کہ جب آپ مصائب سنیں تو یاد رکھیے گا اتنا بڑا مجمع بستر بیمار کربلا میں آیا ہے، لیکن کل شام غریبہ علی کی بیٹی زینب اکیلے جلتے ہوئے خیمے سے سجاد غریب کو خیمے سے باہر لا رہی تھی. میں گزارش کر رہا ہوں انجمن پنجتنی تراب خانی ماتمی دستے سے کہ وہ مقتل میں پہنچ جائیں. علم مبارک کے ہمراہ شبیہ بسر بیمار کربلا یہاں ہوگا. جیسے ہی مصائب ختم ہوں گے آپ کو وہاں سے صدا بلند کرنی ہے اور ماتم کرتے ہوئے اسی عزا خانے میں تشریف لانا ہے. اس پورے اہتمام کی قبولیت کے لیے دیکھیں مجھ سے بہت سے مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. میں ایک ایک فردن دعا تو نہیں، معصومہ دل کا حال جانتی ہیں. بی بی اس وقت 2 لوگ جو وینٹیلیٹر پر ہیں، آئی سی یو میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، پروردگار انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرمائے. جو لوگ اس وقت ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں معبود انہیں جلد سے جلد شفا عنایت فرما تاکہ وہ اپنے عزا خانوں تک پہنچ کر کے کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر سکیں. مولانا شارب عباس صاحب قبلہ نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. السلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزادارو، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت آپ کے نظروں کے حضور بستر بیمار کربلا کی زیارت ہونے کو ہے. چند لمحہ مصائب کا ہے. مصائب بیمار کربلا کا پڑھنا یا آپ کو سنانا یا آپ کو سنا کے رلانا یہ مقصود نہیں ہے. بس احساس کر لیں کہ سجاد کون تھا. گریہ خود بخود ہوگا. رونا اس لیے بھی آج ضروری ہے کہ یہ شب شہادت مولا سجاد ہے. آج امام چہرم اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. میرے مولا کو زہر دیا گیا ہے. میرا مولا بستر پہ تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا.
مگر عزاداروں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کی تاریخ شہادت کے ثبوت طلوع ہونے کو ہے کہ جو زندگی میں ساری عمر اپنے بابا کو روتا رہا، لکھا ہے 40 سال تک سجاد مسلسل اپنے بابا کو روتے رہے۔ جب کربلا سے چھوٹ کر سجاد آئے ہیں اور آنے کے بعد گریہ شروع کیا ہے تو راوی کہتا ہے 40 برس تک سجاد خون روئے ہیں۔ اتنا روتے تھے کہ وضو کا پانی سامنے آتا تو پانی مضاف ہو جاتا، جب کبھی بھوک اور پیاس کا عالم ہوتا اور کھانا آتا تو سجاد کھانا اور پانی دیکھ کے روتے تھے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے جب کبھی قصاب کے محلوں سے گزر ہوتا تو کسی قصاب کو روک کے پوچھ لیتے، یہ بتاؤ تم جانور ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تو کہتا ہاں مولا ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو امام تڑق کے پوچھتے، یہ بتاؤ ذبح کرنے سے پہلے دانہ و پانی دیتے ہو؟ تو وہ چیخ کے کہتا مولا ہم مدینے کے قصاب ہیں، ہم جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ اس وقت سجاد کلیجے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہائے میرا بھوکا پیاسا بابا۔ بس عزادارو یہیں سے آغاز مصائب کر رہا ہوں۔ آج اسی سجاد کی رخصت کا روز ہے، چند لمحے میں آپ کی نظروں کے سامنے بستر بیمار کربلا آئے گا۔ جب کسی نے روتے ہوئے سجاد سے کہا تھا مولا کتنا روئیے گا، شہادت تو گھر کے میراث ہے، تو امام سجاد نے یہی فقرہ کہا تھا منہال تم نے انصاف نہ کیا، ارے شہادت گھر کی میراث ہے مگر یہ کہ ماں بہنوں کا کھلے بازاروں میں ننگے سر جانا کیا یہ بھی میراث ہے؟ اے منہال ارے 7 مصیبتیں کربلا کا 7 مصیبتیں ہمارے اوپر ایسی گزری ہیں کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ اللہ اکبر، نہ ابھی میں نے کوئی مصائب نہیں پڑھا ہے، کوئی روایت نہیں پڑھی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، آپ کے آنسو جاری و ساری ہونے لگے۔ مجھے یقین ہے گرمی ہے، عزا خانے میں اندھیرا کیا گیا ہے تاکہ آپ شام غریبہ کے منظر کو محسوس کر سکو۔ مگر عزیزان گرامی میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے تم آج عزا خانے میں بیٹھے ہو، شاید آج شہزادی زینب کے بھی روضے میں اندھیرا ہے، کوئی ظاہر نہیں جا رہا ہے۔ ارے وہ بی بی آج پرسہ لینے آئی ہوگی، میں ہرگز نہ پڑھتا مگر علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے اٹھ کے ایک بی بی زندان شام میں آ کے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع آ کے کہتی اماں میرے بھیا کے عزادار آ گئے۔ اے اماں میرے بھیا کی مجلس ہو رہی ہے۔ بعضاداروں لوگ سید سجاد سے پوچھتے مولا کب تک روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ آؤ میں تمہیں سناؤں، یہیں سے آغاز مصائب ہے۔ ایک راوی گزرا ہے، اس کا نام ہے نعمان بن منذر۔ اس نے آ کے امام سجاد سے ایک جملہ کہا مولا یہ بتائیے آپ کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ تو امام نے رو کے پڑھا الشام الشام الشام۔ پوچھا مولا کیا ہو گیا شام میں؟ امام نے فرمایا سن نعمان 7 مصیبتیں شام میں ہم پہ ایسی ہوئی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ نعمان پوچھتا مولا کیا ہو گیا آپ پہ شام میں؟ سید سجاد نے رو کے کہا شام میں ہمیں ایسے محلوں میں روکا جاتا تھا کہ جہاں دن کی دھوپ شدت سے پڑتی تھی رات کو کثرت سے اوس پڑتی تھی۔ مولا اور کیا مصیبت ہوئی؟ سجاد نے رو کے کہا ہمیں شام کی گلیوں میں ایسے کھینچا جاتا تھا جیسے ترک و دیلم کے قیدی گھسیٹے جائے۔ مولا اور کیا ہو گیا شام میں؟ سجاد نے کہا نہ پوچھ، جب ہم بازار شام میں لائے گئے ہیں تو ہمارے آگے آگے منادی اعلان کرتا تھا تماشائیو آؤ، یہ وہ آئے ہیں کہ جن کے باپ داداؤں نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا، ارے ان سے جیسے بدلہ لینا ہو لے لو۔ اللہ اکبر۔
پھر نعمان نے ہاتھ جوڑا، مولا شام میں اور کیا ہو گیا؟ سید سجاد نے رو کے کہا نعمان شام کی سب سے اذیتناک تکلیف یہ ہوئی کہ ہمیں دربار میں کھڑا کر کے لعین ہمارے سامنے کہتے تھے، کوئی کہتا اسے ہمیں غلامی میں دے دو، کوئی ہماری بہنوں کی طرف دیکھ کے کہتا ارے اسے ہماری کنیزی میں دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سجاد غریب سے نعمان نے پوچھا مولا اور کیا مصیبت گزر گئی؟ اب فقرے سنو۔ مولا سجاد رو کے کہتے اس سے بڑی کیا مصیبت گزرے گی کہ لعین آگے آگے نیزوں پہ سر لیے رہتے تھے، پیچھے ہماریوں پہ ہماری ماں بہنیں ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے سوار رہتی، وہ سارے کے سارے ظالمین نیزے والے سروں کو لیے ہوئے پھپھیوں کے سامنے رقص کرتے تھے، بیچ بیچ میں نیزہ کبھی ہماری پھپھیوں کی طرف بڑھائیں، لیلا کی طرف اکبر کا سر آئے، فروا کی طرف قاسم کا سر آئے، میری پھپھی زینب کی طرف بابا کا سر آئے۔ ارے جیسے ہماری پھپھیاں بابا کے سر کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہے ظالم نیزے کھینچ لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رو کے سجاد غریب سے پوچھا تھا مولا صرف اتنا بتا دیں، اتنا بتا دیں کہ آخر شام میں آپ کے اوپر چھٹی مصیبت کون سی پڑی؟ تو میرے سجاد غریب نے کہا کہ چھٹی مصیبت یہ تھی کہ جن نیزوں پہ ہمارے گھر والوں کے سر ہوتے تھے ظالم اسے ہوا میں معلق رکھتے تھے، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد جہاں سخت زمین دیکھتے تھے نیزہ سمیت سر کو پٹک دیتے تھے۔ ارے مائیں چیخ پڑتی واہ غربتا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری فقرہ مولا سے پوچھتے ہیں نعمان مولا ساتویں مصیبت کون سی گزر گئی؟ جوانو تم جانو، تمہیں آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، اب وہ روئے گا جو آئندہ برس زندہ رہے گا، مگر زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے گریہ کر لو۔ میں ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ نعمان پوچھتا مولا ساتویں مصیبت کیا ہوئی؟ میرے مولا نے ایک فقرہ کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ سنو گے فقرہ؟ سجاد نے کہا ارے شام میں ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ یہ کہہ کے بے ہوش۔ اللہ جانے اس فقرے میں کتنا درد تھا کہ سجاد غریب بے ہوش ہو گئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پتہ نہیں کتنا درد تھا، مگر ایک فقرہ مجھ سے سن لو، اگلا فقرہ امام کا سن لو۔ عزاداروں، نوجوانوں، عرب میں آج بھی ایک دستور ہے، ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ وہاں کے جاہل بدو جب کوئی گوسفند کوئی بکری مر جاتی ہے تو اسے زمین پہ پھینک دیتے ہیں، پھر وہ جاہل بدو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لاٹھیاں ہوتی ہیں، وہ لاٹھیوں کی چوک پر مری ہوئی بکری کو ہوا میں اچھال دیتے ہیں۔ جو سب سے پہلے اچھال دیتا ہے اسے کہتے یہ اول آیا، یہ فرسٹ آیا، یہ پہلا ہوا، اس نے سب سے پہلے مری ہوئی بکری کو اچھال دیا۔ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے پڑھا ہے۔ اللہ جانے کیا غربت تھی اس جملے میں کہ سجاد نے کہا ارے شام میں ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ نعمان نے پوچھا مولا کیا ہو گیا؟ سجاد نے رو کے کہا ارے راہ شام میں کبھی بابا کا سر رکھتے، کبھی قاسم کا سر رکھتے، کبھی عباس کا سر رکھتے، کبھی اکبر کا سر رکھتے، ظالم گھوڑے پر سوار ہوتے، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے ہوتے، گھوڑا دوڑا کے آتے، کبھی عباس کا سر ہوا میں، قاسم کا سر ہوا میں، بابا کا سر ہوا میں، وہ پیا تڑپ جاتی وہاں غربتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حق پرسہ ہے۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، او جوانوں شرمائیے گا نہیں۔ تم روتے ہو تو شام والی بی بی کو تسلی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی زینب نے تم سے یہی خواہش کی کہ اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں، کڑیل جوان کا ماتم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس عزاداروں
دو فقرے مجھے پڑھنے ہیں، 2 فقرے. غریب کا بستر آنے والا ہے نا، بس 2 فقرہ مجھے پڑھنا ہے. باقی تم جب بستر اپنی نگاہوں سے دیکھو گے تمہارے آنسو زار زار بہیں گے، تم زارو قطار رو گے. بس 2 فقرے سن لو. لکھا ہے کہ جو میرا امام عزادار امام تھا، 40 سال بابا کو خون روتا رہا. لکھا ہے میرے اس مولا کو زہر دیا گیا، تڑپ تڑپ کے سجاد حزین دنیا سے رخصت ہو گئے. سنو گے؟ تڑپ تڑپ کے میرا بیمار مولا دنیا سے رخصت ہو گیا. مگر عزادارو فقرہ یہ ہے کہ عابد بیمار کو غسل امام باقر نے دیا، کفن 5ویں امام نے پہنایا، جنازہ جنت البقیع میں پہنچایا، شان سے میت میرے مولا کی دفن ہو گئی. مگر میں ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. راویوں نے لکھا ہے اور باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے، ایک اونٹنی تمہارے مولا سجاد کی قبر پر آئے دن آتی تھی، روز آتی تھی اور سجاد کی قبر پہ منہ رکھ کے گریا کرتی تھی، خوب روتی تھی. کسی نے امام محمد باقر سے کہا مولا آپ کے بابا کی قبر پہ ایک جانور آتا ہے، وہ اونٹنی ہے، سجاد کی قبر پہ روتی رہتی ہے. میرے مولا نے آواز دی کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. عزاداروں جب امام باقر سے پوچھا وہ کیسی اونٹنی ہے تو میرے مولا نے کہا 40 سال میں میرے بابا نے اس اونٹنی پہ نہ جانے کتنے حج کیے ہیں، نہ جانے کتنے عمرے کیے ہیں، مگر کبھی سید سجاد نے اس اونٹنی کو ایک تازیانہ نہیں مارا. وہ یہی سوچ کے روتی ہے کہ جس کی میں نے اتنی خدمت کی، اتنی مدت میں اس نے ایک تازیانہ نہیں مارا. اب میں کیسے فقرہ پڑھوں؟ بھائی اسی فقرے پہ بستر آئے گا. ارے وہ سجاد جس نے برسہ برس کسی ایک جانور کو تازیانہ نہ مارا. آئے میرا غریب مولا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، فریاد کو میرے. ارے امو ہو کہاں آئیے امداد کو میرے. سلطان کی کیوں بات میری کوئی ستم گئے، بیمار کا بستر. ارے سیدانی ہے ہم لوگ، ترس ہم پہ تو کھاؤ. ارے گر جائے گا یہ عرش ستم اتنا نہ ڈھاؤ. کچھ رحم کرو ہم پہ کہ ہے آل پیمبر. بیمار کا بستر ہے یہ، بیمار کا بستر. ارے بھائی میرا بیمار ہے اس کو نہ ستاؤ. ارے لاغر ہے بہت بیڑیا اس کو نہ پہناؤ. سونے دو پہناتے ہو سے کس لیے لنگر. بیمار کا بستر ہے یہ، بیمار کا بستر. ارے بھائی میرا لاچار ہے اور غش میں پڑا ہے. ارے للہ اسے چھوڑ دو، بے جرم و خطا ہے. ارے کیوں ظلم و ستم ڈھاتے ہو مہمان بلا کر. بیمار کا بستر ہے یہ، بیمار کا
तैर। या रब कोई मिल जाए ना पहचानने वाला, या रब कोई मिल जाए ना पहचानने वाला, या रब कोई मिल जाए ना पहचानने वाला। बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहे हैं। तारीख ने गैरत का खुदा लिखा है जिसको, हर मोड़ पे पुपियों की रिदा मांग रहा है। सलाम उस गैरतदार पर, इसे सज्जाद कहते हैं। जलते हुए खेमों से पुपियाँ बहनें बेरिदा बद खेमों से बाहर निकल रही। क्या क़यामत रही होगी रोने वालों, शबीहे बिसरे बीमारे करबला की ज़ियारत करने वाले सुगवारों। खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे। आज शब बीमारे करबला में ये क़यामत ख़ीज़ मंज़र की आपने ज़ियारत की, और अब पंजत अली तुराब खानी सुल्तानपुर का मातमी दस्ता सदाए मातम बुलंद करते हुए अज़ा खाने में तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसके फ़ौरन बाद मेहमान अंजुमन लश्कर हुसैनी शहर अज़ा लखनऊ दस्ते से गुजारिश है कि वो सीना ज़ने के लिए आमादा रहे। अंजुमन पंजतनी तुराब खानी के बाद अंजुमन लश्कर हुसैनी लखनऊ दस्ते से गुजारिश है कि वो सीना ज़नी के लिए आमादा रहे। उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह हमारी मेहमान अंजुमन रौनक इस्लाम जलालपुर मातमी दस्ते से गुजारिश होगी वो भी आमादा रहेंगे। अंजुमन पंजतनी तुराब खानी सुल्तानपुर का मातमी दस्ता जो नौह मातम करते हुए अज़ा खाने मख्तल से अज़ा खाने में तशरीफ़ ला रहे हैं। सलाम हमारा सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर। सोगवारों बहुत क़यामत की सुबह है ये, सज्जाद गरीब की शहादत की खबर है। जी भर करके रो लो उस करबला के पहले अज़ादार पर जिसे हर कदम रुलाया गया है। अलम मुबारक के हमरा अंजुमन पंजतनी तुराब खानी मातमी दस्ता मोमनी से गुजारिश है मातमी दस्ते को जगह दे दे। अंजुमन पंजतनी तुराब खानी और इसके फ़ौरन बाद अंजुमन लश्कर हुसैनी लखनऊ शहर अज़ा लखनऊ मातमी दस्ते से गुजारिश है इस अंजुमन के फ़ौरन बाद वो आमादा रहेंगे। मख्तल में तशरीफ़ ले जाए अंजुमन लश्कर हुसैनी लखनऊ। अंजुमन पंजतनी तुराब खानी मातमी दस्ता आमादा है शबीह बिसरे बीमारे करबला के फ़ौरन बाद और इसके फ़ौरन बाद अंजुमन लश्कर हुसैनी लखनऊ। कहते थे सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमो। कहते थे सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमो। कहती थी सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमो। कहती थी सकीना रो रो कर ऐ कमर बनी हाशिम आमो। छिनती है मेरे सर से चादर ऐ कमर बनी हाशिम आमो। छिनती है मेरे सर
سے چادر اے قمر بنی ہاشم آمو ظالم نے تماچے مارے ہیں رخسار ہمارے نیلے ہیں ظالم نے تماچے مارے ہیں رخسار ہمارے نیلے ہیں دیکھو تو میرا چہرہ خیمے بھی جلائے جاتے ہیں ہم قیدی بنائے جاتے ہیں خیمے بھی جلائے جاتے ہیں ہم قیدی بنائے جاتے ہیں آیا ہے لئی رسی لے کر دیکھو تو میرا دامن ہے جلا رسی میں بندھا ہے میرا گلا دیکھو تو میرا دامن ہے جلا رسی میں بندھا ہے میرا گلا اور کھینچتا ہے ظالم ہنس کر روزے پہ بلا لو اے غازی نوحہ یہ پڑھے گی پنجتنی روزے پہ بلا لو اے غازی نوحہ یہ پڑھے گی پنجتنی عالم نے لکھا ہے رو رو کر میرا
उम्र भर रोता रहा खून मेरा मौला साजाद। जिस घड़ी लाए गए शाम के बाजारों में खून में थे खड़े संग की बौछारों में। सर झुकाए हुए सहता रहा हमला साजाद। भर एक राशि में बंधे गले थे जिस दाम पकड़े दामन को बहुत रो सकीना उस एक तरफ रोता रहा पुरका बेटा साजाद। भर खून में डूबा था जब आपका चेहरा मौला उस घड़ी आपको पहचानने न पाया मौला। जिस घड़ी आपको मुख्तार ने देखा साजाद। भर जब सकीना पे सितम फौजे उदू करती है रोके मजलूम बरादर से बहन कहती है। शिमर से मुझको बचा लो मेरे भैया साजाद। छुट गए जब कैद से जाना ऐ पिदर के जानी कैसे असग़र के लिए मांग रहा था पानी।
उम्र भर आप शहीदों पे बहुत रोए हैं, कहते आलम यही सब है ले आज़ाए हैं। हश्र तक गाम में तेरे रोएगी दुनिया साजाद। शुक्रगुजार हूँ अंजुमन पंजतनी तुराब खानी का। हालांकि मातमी पुरसौर पेश करना था, लेकिन शब बीमार करबला के इस एहतमाम में वक्त को पेश नज़र रखते हुए इख्तिसार को मलूज़ खातिर रखा। इसके लिए अंजुमन पंजतनी तुराब खानी मातमी दस्ते के लिए शुक्रगुजार हूँ। शहज़ादिया लमियान इनके इस एहतमाम को इस सज़ा की कबूलियत का शरफ़ इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह अंजुमन पंजतनी तुराब खानी। गुजारिश है ज़िम्मेदारान से अंजुमन पंजतनी तुराब खानी के कि बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और उनकी खिदमत में अंजुमन असगरिया कदीम यूट्यूब चैनल जिसकी जानिब से उनकी खिदमत में ये एज़ाज़ अहदिया पेश किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन पंजतनी तुराब खानी के। मोमिनीन कराम, अंजुमन पंजतनी तुराब खानी सुल्तानपुर की ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह 29 मुहर्रम शब में इमाम मज़लूम के 20वें के उन्वान से अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा का एहतमाम तुराब खानी की सरज़मीन पर नहायत अज़ीमुश्शान एहतमाम किया जाता है, जिसमें शब में अव्वलन मजलिस बर्पा होती है और उसके फ़ौरन बाद मुल्क की मायानाज़ अंजुमन है मातमी की शिरकत होती है। आखिर एहतमाम मक़तल में बनी हाशिम के शबीह ताबूत के बनी असद के हमरा दफन किए जाने का नहायत दिलखराश मंजर होता है। लिहाजा अंजुमन पंजतनी तुराब खानी सुल्तानपुर की ख्वाहिश है कि मोमिनीन कराम कसीर तादाद में शरीक होकर मासूम आलम को उनके करबलाई लाल का पुरसा पेश करें। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन लश्कर हुसैनी शहर अज़ा लखनऊ, अंजुमन लश्कर हुसैनी लखनऊ मातमी जलसे से कि बराए करम वो तशरीफ़ लाएँ।
مقتل سے علم مبارک کے ہمراہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، نوحہ ماتم و سینہ زنی کر پرسہ پیش کریں۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ مہمان انجمن رونق اسلام جلال پور امبیدکر نگر دستے سے گزارش ہے کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں۔ انجمن لشکر حسینی صدائے ماتم بلند کرتے ہوئے مقتل سے اسی مقام پہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا اپنا ماتمی سلیقہ ہے جسے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے تو مصاب ہوں گے۔ میری گزارش ہے انجمن آپ کے سامنے ماتمی جسہ نوحہ ماتم و سینہ زنی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ مومنین کرام، مجھے 2 حکم ہے اعلان کے، سماعت کر لیں جلدی سے۔ انشاءاللہ سفر کی نوچندی غازی پور میں، چاون پور غنی میں سفر کی نوچندی کا نہایت عظیم الشان اہتمام گزشتہ سالوں کے مانند اس سال بھی ہے، جس میں علماء کرام اور ذاکرین تشریف لا رہے ہیں، جس میں اسکالرز کی بھی آمد ہے اور انجمن ہائے ماتمی کی شرکت ہے۔ آپ تمامی مومنین کرام سے انشاءاللہ سفر کی نوچندی غازی پور میں صبح سے مجلس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ تمامی مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ یہ لیجئے صدائے ماتم کی آواز آپ تک پہنچ گئی۔ یہ ہے انجمن لشکر حسینی شہر ازا لکھنؤ سرزمین امہٹ سلطان پور پر انجمن اصغریہ قدیم امہٹ کے زیر اہتمام شب بیمار کربلا میں آج یہ ماتمی دستہ اپنے مخصوص انداز میں شہزادی عالم یان کو بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ مومنین کرام، اس اہتمام میں انشاءاللہ آخر اہتمام مقتل آپ دیکھ رہے ہیں بالکل عزا خانے کے سامنے، اسی مقام پر نہایت ہی دلخراش منظر پیش کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام شامل ہیں، وہ انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ لہذا آپ تمامی حضرات سے آخر اہتمام جو دلخراش منظر پیش کیا جائے گا اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ انجمن لشکر حسینی شہر ازا لکھنؤ مہمان انجمن سرزمین لکھنؤ سے تشریف لائی ہماری مہمان انجمن لشکر حسینی لکھنؤ، جس کے صاحب بیاض جناب عارف صاحب لکھنوی اور ان کے ہمراہ ماتمی دستہ ہوگا، ہم نوا ہوں گے، جو آج اس عزا خانے میں اس گواروں یہ صبح قیامت ہے، امام سجاد کے شہادت کی خبر لے کے گئے، امام شہادت کی خبر نہیں، اور اپنے مظلوم آقا کی بارگاہ میں شہر ازا سے سفر کر کے سرزمین امہٹ سلطان پور پر آج یہ ہماری مہمان انجمن اپنے اس مظلوم آقا بیمار کربلا سید سجاد، جس آقا کی شہادت کی خبر ہے، علم غازی کے ہمراہ نوحہ پیش کرنے کے لیے جناب عارف لکھنوی صاحب اور ماتمی دستہ انجمن لشکر حسینی شہر ازا لکھنؤ۔ اس کے فوراً بعد میری گزارش ہے انجمن رونق اسلام جلال پور ماتمی جلسے سے کہ برائے کرم وہ مقتل میں تشریف لے جائیں اور وہاں سے علم مبارک کے ہمراہ انہیں اس انجمن کے فوراً بعد نوحہ ماتم کے لیے آمادہ رہنا ہے۔ حالانکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ آخر اہتمام دلخراش منظر پیش کیا جانا ہے، لہذا اس وقت سے قبل ہمیں انجمن ہے ماتمی کو اپنا ماتم تمام کر لینا ہے۔ زینب شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام
حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں مجھ سے اب چھوٹ رہا ہے میرے نانا کا مزار بھائی کی قبر پہ بھی رویا ہوں میں زار و قطار تیری تربت پہ ہوں اب دل کو نہیں میرے قرار اب دل کو نہیں میرے قرار اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں تیرا موتی جو ابھی چھوڑ صدف جاتا ہے باپ سے ملنے کو کب سوئے نجف جاتا ہے قافلہ میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں کربلا جا کے بھی غم سہتے رہے پیاسے حسین لاش عباس میں کربلا جا کے بھی غم سہتے رہے پیاسے حسین رنج و آلام میں یوں رہتے رہے پیاسے حسین لاش اٹھاتے رہے اور کہتے رہے پیاسے حسین اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں کربلا جا کے بھی غم سہتے رہے پیاسے حسین رنج و آلام میں یوں رہتے رہے پیاسے حسین لاش اٹھاتے رہے اور کہتے رہے پیاسے حسین اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں آج مقتل میں اٹھاتا رہا دن بھر لاشیں دشت سے خیمے میں لاتا رہا دن بھر لاشیں روکے زینب کو گناتا رہا دن بھر لاشیں روکے زینب کو گناتا رہا دن بھر لاشیں اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں چکیاں پیس کے محنت سے تھا پالا مجھ کو ظلم کے گھوڑوں نے ٹانپوں سے ہے روندا مجھ کو قتل کے بعد بھی آدان ہے لوٹا مجھ کو قتل کے بعد بھی آدان ہے لوٹا مجھ کو اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں خون کے آنسو گلا کاٹ کے خنجر رویا لاش پامال ہوئی جلتا ہوا گھر رویا
سر کھلے دیکھ کے نیزے پہ کٹا سر رویا دیکھ کے نیزے پہ کٹا سر رویا اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں بخشوا دینا قیامت میں عزاداروں کو کوئی دنیا میں نہ غم ہو میرے غمخواروں کو بس دعاؤں میں ہی رکھنا میرے زواروں کو دعاؤں میں ہی رکھنا میرے زواروں کو اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں شاہ کے غم میں یہ نوحہ جو کہا ہے فدوی اور عارف نے جو الفت میں پڑھا ہے فدوی دور تک گونجی ہوئی غم کی صدا ہے فدوی گونجی ہوئی غم کی صدا ہے فدوی اماں میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں مومنین کرام انجمن لشکر حسینی شہر ازا لکھنؤ جو سینہ زنی کر پرسہ پیش کر رہے ہیں اور سچ ہے کہ یہ صبح قیامت ہے اس لیے کہ سجاد غریب امام سے کہتے ہیں سجاد کی شہادت کی خبر ہے اور یہ جو ساری مصیبتوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں ایک سجاد کے کلیجے پر کتنا زخم ہے سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے اور اس کے فوراً بعد انجمن رونق اسلام جلال پور سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ جلدی سے مقتل میں پہنچ جائے اور وہاں سے اس انجمن کے فوراً بعد عالم مبارک کے ہمراہ لوح و ماتم و سینہ زنی کرتے ہوئے انہیں یہاں آنا شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام حسین کی چھوٹی سی بچی کا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں کون کون سے مصائب اس پہ کربلا میں پڑھ گئے اس کی منہ زبانی آپ کے سامنے وہ مصائب پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ایک بند ایک ایک مصرے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا جو صاحب اولاد ہے ان سے خصوصاً گزارش ہے کہ ایک ایک مصرے ایک ایک مصائب کو توجہ کے ساتھ سنیے گا بچی پہ کتنے مصائب ہوئے کربلا میں سنیں غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے غریب سنیں غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے ایک غریب باپ جو کربلا میں بے گورو کفن پڑا ہوا ہے اور اس کی بیٹی کو جو چاہے جیسے چاہے ویسے مارتا جاتا ہے
कोई बचाने वाला नहीं इस बच्ची को, सुने। इतना मारा है गरीब बाप की बेटी को, इतना मारा है। अदू ने जिद ना सकीना का, अदू ने जिद ना सकीना को चाह मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। हाय गरीब बाप की बेटी, सुने, इतना मारा है। अरे यहाँ जलाए थे ख़ैमे, वहाँ जलाया था घर। यहाँ जलाए थे ख़ैमे, वहाँ जलाया था घर। निशाहदादी की तरह मेरे चेहरे पर, निशाहदादी की तरह मेरे चेहरे पर पकड़ के जुल्फों से मुझको, पकड़ के जुल्फों से मुझको तमाचा मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। हाय गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। हाय गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अरे ना खाया मेरी यतीमी पर भी तरस कोई, न खाया मेरी यतीमी पर भी तरस कोई। तुम्हारी याद में जब भी सिसक के मैं रोई, तुम्हारी याद में जब भी सिसक के मैं रोई। दिखा के मुझ को कटा सर, दिखा के मुझ को कटा सर तुम्हारा मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। हाय गरीब बाप की बेटी को। शाम गरीबा में बच्ची पे क्या मसाइब हुए सुने। है गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अरे अजब थी शाम गरीबा में बेकसी मेरी, अजब थी शाम गरीबा में बेकसी मेरी। बचाने खुद को मैं दरिया की सिमत जब दौड़ी, बचाने खुद को मैं दरिया की सिमत जब दौड़ी। मैं मुँह के भल गिरियूं मुझका, मैं मुँह के भल गिरियूं मुझको नेज़ा मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। हाय गरीब बाप की बेटी। हाँ भाई इस मिसरे की तवज्जो, जो साहिब औलाद है जरा तसव्वुर कीजिए उस बच्ची के गाल कितने मासूम से होंगे। 3 साल की बच्ची है, कितने मासूम से गाल होंगे। अरे जब वो मलाउन शिम्र उस बच्ची को तमाचे मारता था तो अंगूठियों को घुमा लेता था, तब तमाचा मारता था।
सुने बच्ची का क्या हाल होता होगा, तसव्वुर करिए। इतना मारा है, अरे जो ये चेहरे पे मेरे जख्म है अंगूठी का, जो ये चेहरे पे मेरे जख्म है अंगूठी का, तमाम उम्र बाबा ये भर न पाएगा, तमाम उम्र बाबा ये भर न पाएगा, तमाचा शिमरने चेहरे पे, तमाचा शिमरने चेहरे पे ऐसा मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। चचा हसन की तरह खून उगलती हूँ देखो, अरे चचा हसन की तरह खून उगलती हूँ देखो, गिरा के दाढ़ देना कैसे इस तरह मुझको, गिरा के दाढ़ देना कैसे इस तरह मुझको, अदून कर के ये पहलू, अदून कर के ये पहलू शकिस्ता मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी। बच्ची पानी मांगती रही मगर उस मलऊन ने पानी दिया नहीं, पानी उसके सामने फेंक दिया। जब पानी जमीन पे फेंका तो सकीना पानी पे लौटने लगी, इतनी प्यासी बच्ची थी, तसव्वुर कीजिए। की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अरे हमारे सामने से रब हो गया लश्कर, हमारे सामने से रब हो गया लश्कर, जो हमने शिमर से पानी तलब किया बढ़कर, जो हमने शिमर से पानी तलब किया बढ़कर, गिरा के खाक पर पानी, गिरा के खाक पर पानी का कूज़ा मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा मस्ता समाज फरमाएं, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। वो दास्ताने अलम क्या लिखेगा मीर हिलाल, अरे वो दास्ताने अलम क्या लिखेगा मीर हिलाल, सीना की नाक पर आया लहू बतूल का लाल, सीना की नोक पर आया लहू बतूल का लाल, अदून बच्ची को जब था
जिया न मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, हाय गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, हाय गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम। ये साल का नया नौहा है, छोटी शहजादी के ही हाल का नौहा है, इसकी फरमाइश है इसलिए मैं पेश करूं। इसके बाद भी एक नौहा आपको सुनाऊंगा आज जनाब सैयद सज्जाद की शहादत के सिलसिले से, और उसकी भी फरमाइश है, लिहाजा इसके बस 4-5 मिसरे पढ़ूंगा। नया नौहा है, 2 जगह पढ़ा इससे पहले, अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। कोशिश करूंगा बस आप लोग साथ दें। ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम, ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम। ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम, ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम। सुने, जब आया बाप का जिंदान में कटा हुआ सर, सकीना रो पड़ी बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, है पिदर के सर को लगाए सकीना सीने से, ये बैन करने लगी कैद शाम में रो कर, अब आँख तो खोलो बाबा मेरी जानिब देखो बाबा, अब आँख। जब हुसैन का सर, उस बच्ची के बाप का सर कैद खाने में आता है और बच्ची अपनी गोद में लेके अपने बाप से बयान करती है कि ए बाबा अब आँख तो खोलो मेरी जानिब देखो, ये देखो सकीना कैसी हो गई बाबा, अब आँख तो खोलो बाबा मेरी जानिब देखो बाबा, अब आँख तो खोलो बाबा मेरी जानिब देखो बाबा, ये देखो सकीना कैसी हो गई ऐ मेरे बाबा, अब आँख तो खोलो बाबा मेरी जानिब। सकीना अपने बाबा से क्या बयान करती है, तवज्जो के साथ, बाबा मेरी जानिब देखो बाबा, अब आँख तो खोलो बाबा मेरी जानिब देखो बाबा, अब आँख तो खोलो। नया नौहा है इसलिए थोड़ी सी घबराहट है, सुने। जिंदान सितम में लाया गया जब खून में डूबा बाप का सर, रो रो के सकीना कहती थी ये बाप के मुंह पर मुंह रख कर, आने में तुम्हें क्यों देरी हो गई ऐ मेरे बाबा, अब आँख तो खोलो बाबा मेरी जानिब देखो
کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا یہ دیکھو سکینہ کیسی ہو گئی اے میرے بابا سنے بھائی بابا اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا بالوں سے پکڑ کر ظالم نے یوں مار تماچے چہرے پر کانوں کی لبیں بھی زخمی ہے خون جاری ہے کھینچے گوہر بابا تیری بیٹی زخمی ہو گئی اے میرے بابا آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا یہ دیکھو سکینہ کیسی ہو گئی اے میرے بابا آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا سنے 4 سال کی سن میں بچی بوڑھی ہو گئی سنے میری جانب دیکھو بابا دادی کی طرح پہلو میرا ناقے سے گرا کر توڑا گیا ارے دادی کی طرح پہلو میرا ناقے سے گرا کر توڑا گیا صدموں سے جھکی ہے میری کمر پردیس میں کیسا حال ہوا بابا تیری بیٹی بوڑھی ہو گئی اے میرے بابا اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو ارے سمر نے اتنا مارا تھا چھوٹی سی بچی کو سمر نے اتنا مارا تھا کہ پوری صورت نیلی ہو گئی تھی ایسے نیل چہرے پہ پڑے ہوئے تھے تصور کیجئے بابا میری جانب دیکھو بابا اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا چہرے پہ انگوٹھی کے ہے نشان یوں شمر نے مجھ کو مارا ہے ارے چہرے پہ انگوٹھی کے ہے نشان یوں شمر نے مجھ کو مارا ہے تم دیکھ کے مجھ کو روگے وہ حال میرا کر ڈالا ہے بابا میری صورت نیلی ہو گئی اے میرے بابا اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا اب آنکھ تو بس 2 مصروں کی زحمت ہے میری جانب دیکھو بابا یہ دیکھو سکینہ کیسی ہو گئی اے میرے بابا سن 4 برس کا ہے لیکن بولا بھی نہیں جاتا مجھ سے اب ذوق نقاہت ایسی ہے اٹھا بھی نہیں جاتا مجھ سے میں دیکھو دادی جیسی ہو گئی اے میرے بابا
آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو. ہاں بھائی اس مصرے کی توجہ. جب سکینہ کو شام کے بازار میں کنیزی کے لیے مانگا جاتا ہے تو بچی کس سے فریاد کرتی ہے رو رو کے سنے. یہ دیکھو سکینہ کیسی ہو گئی اے میرے بابا. اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا. یاد آئے بہت عباس چچا دل میرا غموں سے خون رویا. ارے یاد آئے بہت عباس چچا دل میرا غموں سے خون رویا. ظالم نے سرے دربار مجھے جس وقت کنیزی میں مانگا میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اے میرے بابا. اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب. مختہ سوات فرمائے. اب آنکھ تو کھولو بابا میری جانب دیکھو بابا. کیا دیکھو سکینہ کیسی ہو گئی اے میرے بابا. میری جانب دیکھو بابا. اب مختہ سماعت فرمائے. کیا میر ہلال اب اور لکھے عارف سرور روتا تھا جب رو کے سکینہ کہتی تھی زندان میں محشر ہوتا تھا. افسوس کہ میں بھی قیدی ہو گئی اے میرے بابا. اب آنکھ تو کھولو بابا. بس دو چار مصروں کی زحمت ہے. ایک نوحے کی فرمائش ہے. سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں بس کربلا سے لے کے زندان تک بس سکینہ کے مصائب بیان کرنے کو موقع ملا. 4-5 منٹ کی سنیں. کیسی ہو گئی اے میرے بابا. کس طرح بندھے ہاتھوں سے غسل دیا ہوگا اور خون بھرا کرتا وہ جسم سے چپکا تھا کیا حال ہوا ہوگا یہ دیکھ کے عابد کا یہ سوچ کے آنکھوں میں یہ سوچ کے آنکھوں میں آنسو چلے آتے ہیں سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں سجاد سکینہ کی. تصور کیجئے ایک بیمار اور لاچار بھائی ہے جو قید میں زنجیروں اور طوق و زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. وہ اپنی چھوٹی سی بہن کی میت کو کیسے اٹھائے اور کیسے دفن کرتا ہے. تصور کیجئے بہنا بہنا کہہ کر بہنا بہنا کہہ کر
سینے سے لگاتے ہیں سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں سجاد سکینہ کی میت کو پڑھتے ہی جب پہ یہی لائے اس عالم غربت میں کیا یاد ستم ڈھائے سب بیویوں کو عابد سب بیویوں کو عابد نزدیک بلاتے ہیں سجاد سکینہ کی تصور کیجئے خان خانے کو سجاد سکینہ کی میت اٹھاتے ہیں ڈوبی ہوئی نبضیں ہیں اور جسم بھی ٹھنڈا ہے اور موت کا بچی کے ماتھے پہ پسینہ ہے نیند آئی سے کیسے تکیا بچھونا ہے سجاد ہزی لب پہ سجاد ہزی لب پہ فریاد یہ لاتے ہیں سجاد سکینہ کی میت شام غریبہ کے پاس سے بچی کب سوئی کوئی نہیں جانتا اس کی نیند کا عالم کیا ہے وہ شام غریبہ سے سوئی تھی کہاں بچی سجاد سکینہ کی کیا سکینہ ہو بچی میں سنے اتنی پیاسی تھی کہ بہت سوکھ چکے تھے ہڈیوں سے گول چکا ہو چکا تھا سنے سجاد سکینہ کی میت اٹھاتے ہیں اف پیاس کی شدت سے یہ حال سکینہ تھا اس کے مرجھایا ہوا چہرہ کم سن تھی مگر اس پر آدم تھا ضعیفی کا یہ مرض بچی کا یہ مرض بچی کا سجاد سناتے ہیں سجاد وقت سماعت فرمائے میت اٹھاتے ہیں سجاد سکینہ کی میت اٹھاتے ہیں چھلکے ہوئے ہیں آنسو کوہرام ہے ایک برپا کانوں سے سنا جس نے بھی حال سکینہ کا بی بی کے مصائب میں ہے درد بھرا اتنا اعجاز کا یہ لوحہ اعجاز کا یہ لوحہ
عارف جو سناتے ہیں سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، بہنا بہنا کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں، حسن حسین 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 بولو حسن حسین 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 جزاک اللہ۔ انجمن لشکر حسینی شہر ازاں لکھنؤ معصوم علم شہزادی کونین تمامی زائرین انجمن ہائے ماتمی کی سزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے، اور یہ انجمن کی خدمت میں انجمن اصغریہ قدیم یوٹیوب چینل کی جانب سے یہ ان کے خدمت میں ہدیہ اور اعزاز پیش کیا جا رہا ہے۔ شہزادی آپ کی سزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے، اور اب میری گزارش ہے انجمن رونق اسلام مہمان انجمن مشہور و معروف انجمن رونق اسلام جلال پور ماتمی جلسے سے کہ برائے کرم و تشریف لائیں اور سینہ زنی نوح ماتم کے لیے ہماری مہمان انجمن رونق اسلام جلال پور امبیدکر نگر مقتل سے عالم مبارک کے ہمار سینہ زنی کرتے ہوئے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور آخر اہتمام انشاءاللہ مقتل میں قیامت خیز دلخراش منظر جس کی زیارت کرائی جائے گی۔ مہمان انجمن رونق اسلام جلال پور امبیدکر نگر بارگاہ معصوم عالم شہزادی کونین میں ان کے کربلائی لال غریب زارہ کی غربت کا ماتم کرنے کے لیے
مہمان انجمن رونق اسلام جلال پور، عالم مبارک کے ہمراہ
جہاں جہاں بھی حضرات ہیں صدائے ماتم کے 2-3 بند پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات. بطور خاص ملاحظہ فرمائے جناب قاسم کے حوالے سے صدائے ماتم کے 2-3 بند پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے حضرات. تصور شرط ہے. مولا حسن کا شہزادہ رن میں ہے تنہا مثل علی. مولا حسن کا شہزادہ رن میں ہے تنہا مثل علی. حملے پہ حملہ کرنے لگی چاروں طرف سے فوج شقی. جہاں جہاں بھی حضرات بند بطور خاص ملاحظہ فرمانے حضرات. تصور شرط ہے جناب قاسم کو کربلا کے میدان میں جس طریقے سے پامال کیا گیا ہے عزادارو، میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اپنی شہادت کے بعد پامال کیا گیا ہے ان شہیدوں کے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بند بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات. تصور شرط ہے جناب قاسم کی زندگی میں جناب قاسم کو پامال کر دیا گیا ہے. اس پس منظر میں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بند ملاحظہ فرمائے. تصور شرط ہے. مولا حسن کا شہزادہ رن میں ہے تنہا مثل علی. حملے پہ حملہ کرنے لگی چاروں طرف سے فوج شقی. حضرت قاسم کے اوپر ٹاپ جو پڑتی گھوڑوں کی. حضرت قاسم کے اوپر ٹاپ جو پڑتی گھوڑوں کی. شرط ہے یہ بندہ بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات. سن کے صدا قاسم کی چلے اشک بہاتے سرور دین. سن کے صدا قاسم کی چلے اشک بہاتے سرور دین. رن میں قیام
طاقت ہے برپا خون سے ہے رنگین زمین دیکھا جو قاسم کو شہ نے ہاتھ کہیں ہے پاؤں کہیں دیکھا جو قاسم کو شہ نے ہاتھ کہیں ہے پاؤں کہیں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں چوتھے امام کے حوالے سے نوحہ پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات ایک لمحہ سکون پا نہ سکا شہ کا غم ناتوا بھلا نہ سکا ایک لمحہ سکون
حضرات ہیں نوحہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے حضرات ایک لمحہ سکون پا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا شہ کا غم نہ تواں بھلا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا شہ کا غم نہ تواں بھلا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا ہائے تازیہ نے لئی لگاتے تھے راہ پرخار پر چلاتے تھے جہاں جہاں بھی حضرات نوحہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے حضرات ہمارے آپ کے چوتھے امام پر کتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں ہمارے چوتھے امام کی بے کسی اور مجبوری پر اگر یہ سارا زمانہ خون کے آنسو روئے تو بھی کم ہے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تصور سے بند سماعت فرمائیں انشاءاللہ چند آنسو نکلے گا اور حق کے ماتم ادا ہوگا ہائے تازیہ نے لئی لگاتے تھے راہ پرخار پر چلاتے تھے راہ پرخار پر چلاتے تھے تھا یہی نوحہ پہ عابد کے بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات تھا یہی نوحہ پہ عابد کے اشک بابا پہ میں بہا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا شہ کا غم نہ تواں بھلا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا ہائے ہر طرف ظالموں کا پہرا تھا ارے ظلم پہ ظلم ڈھاتے تھے آدھا ہائے ظلم پہ ظلم ڈھاتے تھے آدھا روتے تھے کہے کہ بس یہی مولا روتے تھے کہے کہ بس یہی مولا روتے تھے کہے کہ بس یہی مولا قبر بابا کی میں بنا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا شہ کا غم نہ تواں بھلا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا ہائے جب بیٹھا تھے مجھ کو اہل جفا ارے اونٹ کی پیٹھ سے گر پڑتا تھا ہائے اونٹ کی پیٹھ سے گر پڑتا تھا مجھ کو زنجیر میں تھا یوں جکڑا زنجیر میں تھا یوں جکڑا
मुझको जंजीर में था यूं जकड़ा, लाश तक बाप की मैं जा न सका, लम्हा सुकून पा न सका, शेख का गम ना दवा भुला न सका, एक लम्हा सुकून पा न सका, एक लम्हा सुकून पा न सका, शेख का गम ना दवा भुला न सका, एक लम्हा सुकून पा न सका। हाय जब बैठाते थे मुझे को अहले जफा, अरे ऊंट की पीठ से गिर पड़ता था, हाय ऊंट की पीठ से गिर पड़ता था, मुझको जंजीर में था यूं जकड़ा। बतौर खास मुलाहिदा फरमाया हज़रात, तसव्वुर शर्त है, इंशाअल्लाह चंदा आंसू निकलेगा, हक के मातमदा होगा। मुझको जंजीर में था यूं जकड़ा, बाप की लाश तक मैं जा न सका, एक लम्हा सुकून पा न सका, शेख का गम ना दवा भुला। ये बंद बतौर खास मुलाहिदा फरमाया हज़रात, तसव्वुर शर्त है। हाय आबिदे खास्तता ये कहते थे, छीन ली चादर लईनों ने। ये बंद बतौर खास मुलाहिदा फरमाया हज़रात, जहाँ जहाँ भी हज़रात हैं, तसव्वुर शर्त है। हमारे आपके चौथे इमाम के दिल पर जो सबसे बड़ा गम था वो अहले हरम की बेरेदाई का गम था। आज़ादारों, हमारा आपका चौथा इमाम कितना गैरतदार इमाम था। जिस दिन हमारे चौथे इमाम की विलादत हुई थी उसी दिन मौला अली ने अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब से कहा था कि बेटी ज़ैनब देखो, अब घर में कभी भी कोई औरत बुलंद आवाज़ से बात नहीं करेगी और ना ही किसी औरत के सर से कभी चादर सरकने पाए, क्योंकि ये मेरा ज़ैनुल आबिदीन बड़ा ही गैरतदार है। जहाँ जहाँ भी हज़रात हैं, तसव्वुर से समात फरमाएँ। यही वजह थी अज़ादारों की, कूफा और शाम की राहों में जब भी कोई हमारे मौला का चाहने वाला मिलता था ना, तो मौला उससे अपना गम, अपना दुख नहीं बयान करते थे कि ये भाई इन जालिमों ने मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार पहना दिया है। बस उस शख्स से एक जुमला कहा करते थे कि ये भाई अगर तेरे पास कुछ चादरें हैं तो मुझे ला के दे दे, देख मेरी माँ बहनों के सर खुले हुए हैं। जहाँ जहाँ भी हज़रात तसव्वुर से समात फरमा लें, इंशाअल्लाह चंद आंसू निकलेंगे और हक के मातम अदा होगा। हाय आबिदे खास्तता ये कहते थे, अरे छीन ली चादर लईनों ने, हाय छीन ली चादरें लईनों ने, अहले दरबार की निगाहों से। कितना गम था चौथे इमाम को, बतौर खास मुलाहिदा फरमाया हज़रात, तसव्वुर शर्त है। अहले दरबार की निगाहों से सर को कैदी कोई छुपा न सका, एक लम्हा सुकून पा न सका, शेख का गम ना दवा भुला न सका, एक लम्हा सुकून पा न सका।
کہتے تھے ارے بیڑی تھی پاؤں میں تھے ہاتھ بندھے ہائے بیڑی تھی پاؤں میں تھے ہاتھ بندھے شیر کو بچا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا ایک قدم ناتما بھلا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا ہائے ظالموں نے ستم کچھ ایسا کیا مال و اسباب سارا لوٹ لیا مال و اسباب سارا لوٹ لیا زنجیر میں تھے جکڑے ہوئے ارے ناتواں پہ ستم ہوئے کتنے ہائے ناتواں پہ ستم ہوئے کتنے کہتے تھے بار بار رو رو کے کہتے تھے بار بار رو رو کے کہتے تھے بار بار رو رو کے باپ کی لاش کو اٹھا نہ سکا ہائے میرے پدر ارے تیر برسا رہے تھے بانی شر ہائے تیر برسا رہے تھے بانی شر بابا
ہائے میرے پدر ارے تیر برسا رہے تھے بانی شر ہائے تیر برسا رہے تھے بانی شر میں تھا موجود کربلا میں مگر میں تھا موجود کربلا میں مگر اپنے بابا کے کام آ نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا یہ بند بطور خاص ملاحظہ فرما لیں حضرات، تصور شرط ہے۔ ہائے باپ کا اس تغاثے حل مل ارے یاد آتا تھا رات ہو یا دن ہائے یاد آتا تھا رات ہو یا دن غم تو اپنا بھلا دیا لیکن غم تو اپنا بھلا دیا لیکن شے کا غم نہ توا بھلا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا شے کا غم نہ توا یہ بھی بند بطور خاص ملاحظہ فرما لیں حضرات۔ ہائے رو کے سجاد دے رہے ہیں صدا ارے قتل پیاسے ہوئے میرے بابا ہائے قتل پیاسے ہوئے میرے بابا آئے دل بند فاطمہ زہرا آئے دل بند فاطمہ زہرا ایک قطرہ بھی پانی پا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا شے کا غم نہ توا اور یہ مقطع کا بند بطور خاص ملاحظہ فرما لیں حضرات۔ ایک لمحہ سکون پا نہ سکا ہائے اپنے بابا کی یاد میں میسوں روتے رہتے تھے عابد پرغم ہائے روتے رہتے تھے عابد پرغم بس یہی تھا زبان پر پیغام بس یہی تھا زبان پر پیغام حق جو غم کا تھا وہ منا نہ سکا ایک لمحہ سکون پا نہ سکا شے کا
مومنین کرام، انجمن رونق اسلام ماتمی دستہ، شکریہ بہت بہت آپ مہمان انجمن کا کہ آپ اس اہتمام میں تشریف لائے۔ تمام زائرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جلد سے جلد آپ حضرات مقتل پہنچیں جہاں پر دلخراش منظر پیش کیا جانا ہے۔ آپ تمامی زائرین و مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات فوراً مقتل میں تشریف لے چلیں جہاں پر دلخراش منظر جس کی زیارت کرائی جائے گی۔
बेटियों पे क्या गुजर गई होगी, अली की बेटियां जानती हैं। सोचिए ज़ैनब बीबी का तारुफ ये है कि बीबी के 18 भाई हैं, लेकिन 18 भाइयों वाली बहन इसके हाथ बंधे हों, बच्चे हंसते से तराई की तरफ देख रहे होंगे। मैं इंतज़ाम करने वाले तमाम जवानों को, तमाम मज़ादारों को, आप ये मकसद देख रहे हैं, कई रोज़ से बच्चे शायद इस एहसास को मौमीन के सामने पेश करने के लिए जब ये मकसद तैयार किया होगा तो फूट फूट के रोएंगे। मेरी आकाज़ादियों, तुम पे हमारी जान कुर्बान हो जाए, हाय क्या क़यामत नहीं होगी। 2 मुहर्रम को जो काफिला ज़मीने करबला पे पहुंचा था, कैसी मेज़बानी हुई है। 11 मुहर्रम को बेमकना चादर इन्हें बाजारों से गुजार दिया है। मेरी गुजारिश आए हुए तमाम ज़ायरीन और मोमिनीन की खिदमत में आओ, उस क़यामत ख़ेज़ मंज़र को याद करके गिरिया किया जाए, रोया जाए, आंसू बहाया जाए। सोचिए, एहसास कीजिए, इंशाअल्लाह हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सरदार नक़वी साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो उस क़यामत ख़ेज़ मंज़र की क़िबला आपने जुलूस के आगाज़ में औलाद अबू तालिब के मंज़र को याद करके गिरिया किया जाए, रोया जाए, आंसू बहाया जाए। सोचिए, एहसास कीजिए, इंशाअल्लाह हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सरदार नक़वी साहब क़िबला इस वक्त मौजूद हैं, जो उस क़यामत ख़ेज़ मंज़र की क़िबला आपने जुलूस के आगाज़ में औलाद अबू तालिब के, हुसैन गरीब के जो मैयत हुसैन ने उठाई, उसके मंज़र के मसाइब आपने पढ़े थे। जुलूस इख्तितामी मंजिल पर है, अब आपको अली की बेटियों की बेरिदाई बयान करनी है। अजीज़ों, ये सवार सुनने के लिए आमादा है। शहज़ादी कौनैन आपको ताकत इनायत फरमाए, अजर इनायत फरमाए। आपके लिए बहुत इम्तिहान की मंजिल है कि अली की बेटियों की बेरिदाई बयान करनी है, आपको सज्जाद गरीब की असीरी बयान करना है। अहले हरम का क़यामत ख़ेज़ मंज़र होने जा रहा है, पेश किया जा रहा है। लिहाजा मैं आप सबसे बसत इल्तमास गुजारिश कर रहा हूँ, एहसास शर्त है, एहसास कीजिएगा, बहुत रोइएगा सुगवारों। मैं गुजारिश करने वाला हूँ, मेरी गुजारिश है आए हुए तमाम इन पे अपना कर्म बनाए रखें। वाकई आज़ादारी का जो हक़ है वो आप अदा करने की कोशिश कर रहे हो। शहज़ादी आपको इसका अजीम अजर इनायत फरमाए। बहुत से ऐसे मोमिनीन हैं जो पहले खालिक कायनात आपको नज़र बस से महफूज रखे। अजीज़ों, रहे जो अगले बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। सलाम हमारा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर बसत अदब गुजारिश है। इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे आप, बहुत गिरिया करेंगे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सरदार नक़वी साहब क़िबला, आपने तो सुना था ना, शब बीमार करबला का जब आगाज़ हुआ तो आपने बेशीर के गहवारे का कांधों पे लिए हुए थे, सज्जाद गरीब का ताबूत अपने कांधों पे लिए थे, अब्बास गाजी का अलम था। हाँ हाँ सवारों, अकबर की मैयत थी, आपने तो हसरतें पूरी की हैं, बीबी मैयतें न उठ सकी। हमने जुलूस के आगाज़ में ताबूत उठाया है, मगर ए अली की बेटियों, तुम्हारा मख्तल से गुजर कैसे हुआ होगा, हमने उस एहसास की तासी के लिए ये एहतमाम किया है। बीबी कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर देना। आओ सवारों, जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए, गिरिया करना है, रोना है। यहाँ कोई ताज़ियाना लेके नहीं खड़ा है, यहाँ कोई तमाचे मारने नहीं जा रहा है। तुम्हारे कानों में तुम्हारी बहनों की चीख की आवाज़ें नहीं आने वाली हैं, इसलिए कि ये करबला 1400 साल बाद हुसैन की मजलूमी पे रोने वाले ये आज़ादार हैं। बीबी वादा रहा, जब तक हयात है हम ऐसे ही सामान अज़ा करते रहेंगे, ऐसे ही एहतमाम अज़ा करते रहेंगे। मेरी गुजारिश, मख्तल में जो लोग हैं थोड़ा थोड़ा सा पीछे आ जाए। इस इंतज़ाम में इंतज़ामिया अंजुमन असगरिया कदीम ने इस पूरे एहतमाम का खाका है, लिहाजा जैसे भी ये मंज़र पेश किया जाना है इंशाअल्लाह आप ज़ियारत करेंगे। मेरी गुजारिश जल्द से जल्द आप सबसे है कि करीब से करीब तर आ जाएँ। अजीज़ों, बस वो लम्हा बिल्कुल करीब है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे मुंतज़मीन इजाज़त दें और मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख़तीब अहले बैत बुज़ुर्ग आलिम दीन, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच में सफ़र तय करके इस वक्त तशरीफ़ लाएँ और
یہ مصائب بیان کریں گے۔ سچ ہے، میں قبلہ سے پوچھ سکتا ہوں کہ قبلہ مجھے اتنا بتا دیجیے، یہ جو پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، چند لمحوں کے بعد تمہیں آرام نصیب ہو جائے گا، مگر شام غریبہ کی جاگی ہوئی مخدرات عصمت و طہارت 11 محرم کو کسی نے تسلی نہیں دی ہے، ہاتھ پہ سے گردن باندھ دیے گئے، مقتل کی طرف دیکھ گئے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس احساس پر۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، لیجئے وہ لمحہ بالکل قریب ہے، غور سے سن لیجئے ایک بات، جب ہماری یہاں آئے کوئی سر اٹھا کے ہماری کی طرف نہ دیکھنا، سب سر جھکا لینا، اس لیے کہ عباس جب مدینے سے لے کے چلا تھا تو آسمانی مخلوق سے کہتا تھا الحجاب الحجاب، کون آ رہا ہے؟ کہ بیت الشرف سے میری آقا ذاتی زینب آ رہی ہے۔ سوگواروں آئیے، میں بڑے ادب کے ساتھ وہی عماریاں، وہی منظر، وہی احساس پیش کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ستار نقوی صاحب قبلہ، میں ان کی خدمت میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں کہ شہزادی کونین معصوم عالم اپنے بچوں کا مصائب پڑھنے کے لیے بی بی نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ اس اہتمام میں اس وقت موجود ہیں، میری خدمت میں آپ سے گزارش ہے، آئیے علی کی بیٹیوں پر گزرنے والی ان مصیبتوں کا ان عزاداروں کے بیچ میں پیش کیجئے، انشاءاللہ یہ آنسوؤں کا نذرانہ کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ایک گزارش آپ سے اور ہے، یہ جو بچے ہیں نا یہاں کے امہٹ کے، ان کے حق میں دعا دے دینا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہوں، پورے سال یہ کچھ نہیں مانگتے، صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بستی میں کتنا عزا کا سامان ہو جائے اور ہم کیسے شہزادی پر کربلا کے مظلوموں پر اپنی جان قربان کر دیں۔ ان کے حق میں دعا دیجئے اور کربلا کے مظلوموں کا مصائب بیان کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ستار نقوی صاحب کریں۔ حضرات، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو موقع دیا، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ بی بی کی تھوڑی سی مجھ سے نوکری ہو جائے۔ میرے پاس نہ میں ان کے مسائل پڑھ سکتا، نہ میرے پاس وہ زبان ہے کہ میں ان کے مسائل پڑھ سکوں۔ ان کے مسائل تو سید سجاد نے پڑھے، میں کیا پڑھ سکتا؟ مجھ پہ ہمت نہیں ہے، نہ رونے کا ہمارا کام ہے، ہم رو بھی نہیں سکتے، رونا سید سجاد کا کام ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بڑا شکر گزار ہوں، اس ناچیز کو گناہگار کو اس لائق سمجھا میں یہاں پر بی بی زہرا کے ان کی اولاد کے مسائل پڑھ سکوں۔ قبلہ آپ سب کا میں سب کا تہہ دل سے گزار۔ عمر بھر مادر اصغر نے کیا یہ نوحہ، قبر کو کھود کے کاٹا میرے بچے کا گلا، اس کو تربت میں بھی آرام سے سونے نہ دیا۔ قبر کو کھود کے کاٹا میرے بچے کا گلا، عمر بھر مادر اصغر نے کیا یہ نوحہ، قبر کو کھود کے کاٹا میرے بچے کا گلا، تیر 6 ماہ کے بچے پہ چلاتا ہے کوئی، تیر 6 ماہ کے بچے پہ چلاتا ہے کوئی، پھول سے بچے پہ کیا ظلم یہ ڈھاتا ہے کوئی، دل کو اس طرح
किसी माँ के दुखाता है कोई, दिल को इस तरह किसी माँ के दुखाता है कोई, क्या लाइनों में कोई साहिब औलाद न था, कब्र को खोद के काटा मेरे बच्चे का गला, खुश्की होंठों पे ज़बां फेरी थी, बोला क्या था, उसकी मज़लूमी को कुफ़ार ने समझा क्या था, मेरे बच्चे ने सितमगर का बिगाड़ा क्या था, क्या लाइनों में कोई साहिब औलाद न था, कब्र को खोद के काटा मेरे बच्चे का गला, गम का तूफान कलेजे से, गम का तूफान कलेजे में छिपाऊं कैसे, जो मेरे दिल पे गुजरती है बताऊं कैसे, जो मेरे दिल पे गुजरती है बताऊं कैसे, मैंने आँखों से जो देखा है सुना हूँ कैसे, क्या लाइनों में कोई साहिब औलाद न था, कब्र को खोद के काटा मेरे बच्चे का गला, प्यास प्यास इतनी थी कि दर्द की तस्वीर था वो, फूल सा लाल था 6 माह का बेशीर था वो, मेरे बेशीर के कद से भी बड़ा तीर था वो, मेरे बेशीर के कद से भी बड़ा तीर था वो, क्या लाइनों में कोई साहिब औलाद न था, कब्र को खोद के काटा मेरे बच्चे का गला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब बिन्त अली, अस्सलामु अलैका या सुकैना बिन्तुल हुसैन, अज़ादारान इमाम मज़लूम सैयदुश्शुहदा, हुसैन के चाहने वालों, हुसैन के मातमदारों, अज़ादारों, हर इंसान अपने वतन में शान से रहना चाहता है, कोई ये नहीं चाहता मैं बेघर बन जाऊं, कोई परदेश में जाना नहीं चाहता, मगर वो वक्त को याद करे जब 28 रजब को ये काफिला मदीने से चला, हर बीवियां सफर के लिए आमादा हुई, तमाम बीवियों को सफर किया तैयार किया गया, तमाम बीवियों को सवार किया गया, मगर हाय अज़ादारान
मजलूम करबला मदीने की औरतों ने देखा ये कौन बीबी है, ये कौन बीबी है, ये कौन बीबी है जिसके पर्दे का इतना खास एहतमाम है, जिसके पर्दे का इतना खास एहतमाम किया गया। किसी ने कहा तुझे नहीं मालूम ये हुसैन की बहन ज़ैनब जो सवार होने को आ रही है, जिसके पर्दे का इतना खास एहतमाम किया गया। मगर क्या मालूम था आज इतने खास पर्दे का एहतमाम जिस बीबी के लिए किया गया, एक वक्त आएगा यही बीबी होगी, कभी कूफा कभी शाम के दरबार में फिराई जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। रोने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। एक रोने वाला घर का होता है जिसका कोई मर जाता है, वो रोने पर कभी शर्म नहीं कर रोना, आवाज से रोना बड़ा पसंद है। खुद इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं, ए मेरे बाबा पे रोने वालों जोर रो और ज्यादा रो और ज्यादा रो, तेरे रोने से सज्जाद के दिल को सुकून मिलता है, तेरे रोने से सज्जाद करबला का मंजर सामने देख रहे हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला, मैंने कहा ना मेरे पास वो ज़बान है मैं शहजादी के मसाइब पढ़ सकूं, ना मेरे पास वो अल्फाज हैं बीबी के मसाइब पढ़ सकूं। अज़ादारों अगर देर तक हमारी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, पसलियां सज्जाद 40 साल तक खून के आंसू रोते रहे। जब किसी कोई बुलाया करता था मौला हमारे यहाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, एक शख्स चाहने वाला कहता है मौला मेरे घर पर शादी है, आप तशरीफ ले आइएगा। मज़े की मर्तबा मौला ने इनकार किया। मेरे बाबा जब से मेरे बाबा के गले पर खुद खंजर चला, मैंने शादी में खुशियों में जाना बंद कर दिया। कहा मौला 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 ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी आरज़ू है कि देखो ये मेरे चाहने वाले एक शर्त है। मौला कौन सी है? कि अगर एक शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं ज़रूर आऊँगा कि जब तुम्हारे घर में मैं आऊँ एक मजलिस करना, जनाब अली अकबर के मेरे भैया अली अकबर के मसाया पढ़ना, मेरे भैया अली अकबर के पर गिरिया करना।
مولا منظور ہے، مولا منظور ہے، مولا منظور ہے۔ مولا گھر پہ تشریف لے گئے، نہیں سن سکتے نا، مولا گھر پہ تشریف لے گئے، جناب علی اکبر کے مصاحب شروع ہوئے۔ عزاداروں کہا یہ وقت، یہ لائٹ بند کر دی جائے۔ امام سید سجاد نے وہ گل، وہ لائٹ، وہ وہاں کی روشنی بند کر دی۔ عزاداران مظلوم کربلا جب جناب علی اکبر کے مصائب مکمل ہو گئے، اب جو بانی مجلس نے دیکھا کہ امام سید سجاد جہاں پر بیٹھے تھے وہاں پر نظر نہیں آئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ پیچھے کی جانب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں عزادار اپنے جوتے اتار دیتے ہیں کہ مولا یہاں بیٹھنے کی وجہ، کہ یہاں بیٹھنے کی وجہ صرف یہ ہے ابھی تک یہ تیرے مہمان تھے، اب یہ میرے مہمان۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ عزاداران مظلوم کربلا آئیے وہ وقت کو یاد کریں کہ جس وقت خالی علم آیا تھا، خالی علم آیا تھا۔ علم کی مبارک کی زیارت کریں گے اور تمام بچے آگے بڑھے۔ علم آ گیا، علمدار نایاب، علم آ گیا، علمدار نایاب۔ بچوں نے چاروں طرف سے علم کو گھیر لیا۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، فرماتی ہے بابا 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 میرا چچا کہاں رہ گیا؟ اے میری بچی، میں نے کہا تھا پانی کی ضد نہ کرنا، جو گیا واپس نہ آیا۔ اے میری بیٹی، تیرا چچا تجھ سے بڑا شرمندہ ہے۔ اے میری بچی، وصیت کی تھی میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، یہ میں خالی علم لے کے آیا۔ بچوں نے ماتم شروع کر دیا۔ یہ خالی علم کو دیکھیے اور زیارت کرتے جائیے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ علم جو ہے، یہ علم ہمیں وہ یاد دلاتی ہے، غازی کے پرچم ہے یہ۔ جب غازی کا خالی پرچم آیا تھا عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد وہ گھوڑا آیا جو اپنی زبان مبارک سے بے زبانی میں بیان کرنے لگا، اے بیبیوں، اے بیبیوں، میرا مظلوم حسین مارا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذرا سوچئے تو صحیح، ابھی آپ اس گھوڑے کو بھی دیکھیں گے، زیارت کریں گے، جو خالی کس طریقے سے آیا ہوگا اور بیویوں نے کس طریقے سے فریاد کی ہوگی، کہا اے میرے بابا کے گھوڑے۔ یہی سکینہ نے فریاد کی ہوگی، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا؟ بس ایک مرتبہ اپنی بے زبانی میں کہے گا، اے سکینہ، تیرا بابا مارا گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ ناقہ، جس ناقہ آج وہ تاریخ جانتے ہو، یہ دعاؤں کی وقت ہے، یہ دعاؤں کا ٹائم ہے۔ جس وقت جناب سکینہ کا واسطہ دے کر، امام سید سجاد کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی۔ یہی وہ ناقہ ہے جس کی آپ زیارت کے لیے کھڑے ہیں۔ جانتے ہو امام سید سجاد سے کتنا پیار کرتا تھا یہ ناقہ۔ امام سید سجاد کے بنا نہیں رہتا تھا، یہ روتا رہتا تھا، گریا کرتا رہتا تھا، امام کو یاد کرتا رہتا تھا۔ کسی نے جا کے مولا امام محمد باقر سے فرمایا، مولا آپ کے بابا کا ناقہ بڑا گریا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس ناقہ کو آزاد کر دو۔ ناقہ کو آزاد کیا، یہی وہ ناقہ تھا۔ امام سید سجاد کی قبر پہ پہنچا، ارے اپنا سر مارنے شروع کیا، اتنا مارا پر روح۔ عزاداران مظلوم
مظلوم کربلا ابھی وہ وقت آ گیا ہے، ابھی وہ گھڑی آ چکی ہے عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ قافلہ کربلا کے اس مقام پر پہنچا۔ عزاداروں کیسے مسائب پڑھوں؟ آپ آمادہ ہے نا سننے کے لیے؟ کیسے مسائب پڑھوں؟ مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، مجھ میں قوت نہیں ہے جو پڑھ سکوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب قاسم بھی شہید کر دیے گئے، اونو محمد بھی شہید کر دیے گئے، علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے، غازی عباس کے دونوں بازو بھی قلم کر دیے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، گزرتا ہوا بس ایک مرتبہ یہ دیکھ رہی جو آپ کے سامنے یہ منظر ہے، مولا حسین کی وہ قتل گاہ جو نشیب قریب تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بیویاں اپنے اونٹوں پر سوار ہو کے چلنے لگی۔ عزاداروں میں وہ مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے میں بتا دوں جو اسیروں کا یہ قافلہ چلا۔ عزاداروں یہ منظر کو یاد کرتے کرتے روتے رہیے، پرسہ دیتے جائیے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا طواف جو کر رہے ہیں، حسین غریب کے لاشا جہاں پر پتہ نہیں چلتا تھا یہ کس کا لاشا ہے، کس کی قبر ہے، یہ کس کا سر تن سے جدا ہے۔ عزاداروں میری شہزادی زینب فرماتی ہے، بھیا میں لٹ گئی، بھیا میرا کوئی باقی نہ رہا، بھیا بھرا گھر تھا میں اجڑ گئی، بھیا میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئی۔ جب وہاں سے قافلہ چلنے لگا، نشہر سے آواز آئی، اے میری بہن زینب، اے میری بہن زینب میرے قریب آؤ۔ بس زینب نے جیسے ہی بھائی کی آواز سنی، اپنے آپ کو ارے اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ عزاداروں دو ہی دیکھا ہے، ایک تو مولا غازی عباس کو جن کے ہاتھ نہیں تھے کیسے زمین پہ آئے، ایک شہزادی زینب کیسے زمین پہ آئی ہوگی۔ بھیا ہمارا سب لٹ گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں وہ منظر بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ جب وہ منظر سب کچھ لٹ چکا تھا اور بچے اس جلتی ہوئی راکھ پہ بیٹھ گئے تھے۔ جانتے ہو آپ شہزادی کا وہ دل تھا، کیونکہ غازی کی بہن تھی نا، غازی نے ہمت دے رکھی تھی نا، وہی بی بی ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بچوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ دیکھا کہ جب رات کا کچھ وقت گزرا، عزاداران مظلوم کربلا رات کا کچھ وقت گزرا تو ایک مرتبہ دیکھا ایک گھڑ سوار چلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے ٹھہر جا، رک جا، رک جا، جو کچھ ہوگا دل میں لوٹ لینا، ابھی حسین کے یتیم بچے تھک کے سوئے ہیں۔ بس عزاداروں گھڑ سوار آگے نہیں رکتا کہ بڑھتا رہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب قریب آیا، زینب عباس کی وہ بہن علی کی بیٹی آگے بڑھی، رجام پہ ہاتھ ڈالا، اے گھڑ سوار تجھے پتا ہے میں عباس کی بہن، تجھ میں کیا ہمت ہے کہ تو یہاں آ سکے۔ بس ایک مرتبہ بس جیسے ہی گھڑ سوار کو کہا میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، گھڑ سوار نے اپنا نقاب ہٹایا، اے میری بیٹی زینب میں تو تجھے دیکھنے آیا تھا، میری بیٹی کہیں گھبرا تو نہیں گئی، کہیں گھبرا تو نہیں گئی، لیکن اے میری بچی ارے تو نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج یہ وہ وقت آ گیا، یہی جب قافلہ کربلا سے اسیروں کا قافلہ اونٹوں پر سوار ہونے کے لیے، سواریوں پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ ہر ایک بی بی کو جناب زینب نے سوار کیا، مگر مجھے نہیں پتا میری شہزادی کیسے سوار ہوئی ہوگی۔ عزاداروں ایک وقت آیا، ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا کہ اونٹوں کو، جانوروں کو تیز چلاؤ، لیکن ہائے عزاداروں یہی جانور آپس میں
बातें कर रहे थे। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो। हमारी पुश्तों पर अली की बेटियां रसूल की नवासियां सवार है। अरे ये बेज़बान जानवरों का इतना ख्याल, ये कैसे मुसलमान थे? अली की बेटियों को सरनंगे बाजारों में फिराया जा रहा था। बस आज़ाद और एक मकाम ऐसा आया, एक मकाम ऐसा आया कि जहाँ पर ये काफिला आगे नहीं बढ़ता है, अज़ादारों शिमरे मलून ने ताज़ियाने को हवा में लहराया। मेरे बीमारी सज्जाद के करीब आया, कहा बता तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? बस अज़ादारों इमाम सैयद सज्जाद करीब गए। बाबा अब बीमार में इतनी ताकत नहीं है जो जालिमों के कोड़े बर्दाश्त करे। सरे हुसैन से आवाज आई, ए मेरे लाल सज्जाद, मेरी 4 बरस की सकीना ऊंट की पुश्त से गिर गई। जब तक बच्ची नहीं मिलेगी बाबा का सर आगे नहीं बढ़ेगा। बस अज़ादारों ज़ैनब ढूंढती हुई चली, या बुनैया देखा बच्ची एक ज़ईफ़ा की गोद में बैठी हुई। कभी भी तू कौन है जो इस बच्ची को प्यार कर रही है? कहा है मेरे लाल, ए मेरी बेटी तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा। ए मेरी बच्ची जब से तूने मदीना छोड़ा मैंने कब्र छोड़ी, मेरे लाल मैं तेरे साथ साथ रहूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। फाकिर बंद कर दें, बताइए वो तो करिए।
الوداعی پوشاک ہے آپ سب سے دعا سے گزارش ہے آپ آزاد سے مقام پر تشریف رکھیں اور ابھی آپ نے آیا کفن برادر میرا سلام لے لو
इसी मकाम पर तशरीफ रखें, बैठ जाए। और ये अलविदाई पुरसा है, लिहाजा आप सबसे इल्तिमास से गुजारिश है कि आप आज़ाद इसी मकाम पर तशरीफ रखें। और अभी आपने क़यामत का मंज़र जिसकी ज़ियारत की है, आक़ाज़ादियों का 11 मुहर्रम को मक़तल करबला से गुज़रना, खून के आंसू रोते हुए गुज़रे हैं। रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। आए हुए तमाम ज़ायरीन मोमिनीन का मुंतज़मीन की जानिब से अंजुमन असग़रिया क़दीम अमहट आए हुए तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ ले आए। कमियों के लिए, गुस्ताखी के लिए माफ़ी, माज़रत। इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे बेहतर अंदाज़ में अज़ाए सरकार सैयद शुहदा का एहतमाम होगा। लीजिए, ये लम्हा है अलविदाई पुरसे का, जिसे हम अलविदाई तकरीर कह सकते हैं। अलविदाई तकरीर के लिए नहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करने जा रहा हूँ ख़तीब अहले बैत उम्दतुज़्ज़ाकिरीन आली जनाब मौलाना हैदर मौलाई साहब क़िबला की खिदमत में, जो मसाइब सरकार बाब्दिल्ला गरीब ज़हरा मज़लूम करबला बयान करने जा रहे हैं। मैं मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आज़ाद अज़ा खाने में काफ़ी जगह है, मोमिनीन कराम अगर आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। इस पूरे एहतमाम की कबूलियत के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात इस बस्ती के तमाम मरूमीन को जवारे अइम्मा में जगह इनायत फरमाए। क्या सलीका सिखाया है और ये सामान अज़ा है। आप सब चले जाएंगे तो देखिएगा, ये जहाँ वहीं बैठे रो रहे होंगे, शहज़ादी वो हक़ नहीं अदा कर सके, हम वो एहतमाम में कोताहियाँ हुई होंगी। मासूमा, आपके इस अज़ा को कबूलियत का शरफ़ इनायत फरमाए, आपके बुज़ुर्गों का साया सरों पर सलामत रखे। आइए, बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हैदर मौलाई साहब क़िबला की खिदमत में, जो मसाइब सरकार सैयद शुहदा गरीब करबला मज़लूम करबला बयान करने जा रहे हैं। बैठ के खड़ो। ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ादाराने सैयद शुहदा, वो वक्त आ गया कि पूरी रात आपने गिरिए में, पुरसे में, मातम में गुजार दी। रोते रहे, रात भर मातम करते रहे, गिरिया करते रहे, और वो सुबह नमूदार हो गई कि जो बाक़िर की यतीमी की पहली सुबह है। तुम रात भर उसे रोते रहे कि जो 40 साल तक खून रोता रहा। उसकी आँखों से खून का बार बार एक ऐसा सिलसिला था कि जो आंसुओं की शक्ल में टपकता था और वो हाय बाबा कह के रो दिया करता था। मैं उन चेहरों को देख रहा हूँ कि जो मुसलसल रात भर इमाम सैयद सज्जाद का मातम करते रहे, उसका मातम करते रहे जो सैयदुस साजिदीन है, उसका मातम करते रहे जो ज़ैनुल आबिदीन है, उसका मातम करते रहे जो 40 साल तक खून रोता रहा, उसका मातम करते रहे कि जिसने करबला अपनी आँखों से देखी है। हाँ, लेकिन तुम रात भर रोते रोते थक गए होंगे। हाँ, थकन का एहसास हो रहा होगा। अगर
تھکن کا احساس ہو تو گھبرانا نہیں، اس لیے کہ سجاد کی غربت کو یاد کر لینا۔ وہ 40 سال تک رو رو کے نہیں تھکا، ہر جب بھی آپ رو رہے ہیں، میں مسائی پڑھ رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں، لیکن سجاد کے سامنے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی جوان جب گزرتا تھا، سجاد ہائے علی اکبر کہہ کے رونے لگتے تھے، کسی شیرخوار بچے کو دیکھتے تھے ہائے علی اصغر کہہ کے رونے لگتے تھے۔ ہاں، اگر کسی دمبے کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے تو ایک سوال کرتے تھے، قصاب سے کہتے تھے اے بھائی کیا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کرتا تھا مولا ہاں ہم پہلے پانی پلاتے ہیں اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ پھر کربلا کی طرف رخ کر کے سجاد کہتے تھے ہائے بابا آپ کی غربت، ارے امت نے آپ کو پیاسا شہید کر دیا، اے بابا آپ کو امت نے پیاسا شہید کر دیا۔ ہاں سید سجاد کو رونے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں تھک رہے ہو، لیکن تھکنا نہیں، اس لیے کہ جو جنت البقیع سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی بستی میں کل رات آئی تھی، وہ ابھی تک اس مجلس میں موجود ہے، ابھی تک اس پرسے میں موجود ہے۔ اور یاد رکھنا فاطمہ زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے اپنے باپ نبی سے کچھ نہیں مانگا، علی سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن ہائے رے فاطمہ تیرا مقدر، ارے اپنے لال کے عزاداروں سے آنسو لینے آتی ہے اور کہتی ہے عزاداروں ارے اپنے آنسو میرے رومال میں دے دو، تمہارے آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، رونا رونا، اور یہ الوداعی تقریر ہے۔ ہاں اب وہ وقت آ گیا کہ اہل بیت تمہاری بستی میں مہمان تھے، ہاں رخصت ہونے والے ہیں، رونا اور یہ سوچ کے رونا کہ اس بیمار کو رونے آئے ہیں کہ جس کی امامت کا پہلا لمحہ عاشور سے شروع ہوتا ہے، جہاں حسین کے امتحانات تمام ہوتے ہیں وہاں سے سجاد کے امتحانات شروع ہوتے ہیں۔ جانتے سجاد کی غربت پہ اگر رونے آئے ہو تو امام سید سجاد کو رو لینا، اور جب تم رونا اور تمہارے اوپر گریے کی کیفیت طاری ہو تو اپنے ان کانوں کو ذرا مدینے کی طرف لے جانا اور سوچنا کہ مدینے سے باقر کے رونے کی صدائیں آ رہی ہے، باقر آج تڑپ کے کہہ رہے ہیں بابا میں یتیم ہو گیا۔ سجاد کی غربت، ہاں شام غریبہ میں سید سجاد نے جیسے ہی آنکھوں کو کھولا کیا دیکھا کہ پھوپھی زینب شانہ ہلا کے کہہ رہی ہے سجاد بیٹا اتنا بتا کہ بغیر چادر کے خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ ارے سید سجاد نے پہلی مرتبہ زینب جیسی غیرت مند پھوپھی کو بغیر چادر کے دیکھا۔ سجاد نے اپنی تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، سجاد بیٹھ گئے، تلوار کو نیام سے باہر کیا اور ایک جملہ یہ نہیں پوچھا جب جناب زینب کو بغیر چادر کے دیکھا کہ پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے۔ سجاد نے اپنے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا پھوپھی اماں چچا ابا۔ زینب نے خیمے کا پردہ اٹھا لیا، اے سجاد سامنے دے، سب شہید ہو گئے، نیزوں پہ سر بلند ہو گئے۔ سجاد نے کہا میرے بابا یہ وقت آیا، جوان بیٹا موجود، نیزوں پہ سر بلند ہو رہے ہیں، نیزے پہ سر بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں سجاد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اگر جملہ میں پہنچا سکا تم تک، خدا کی قسم گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، جب اپنے گھروں کو جاؤ گے نا گریہ کرتے ہوئے جاؤ گے، اور جب اپنے گھروں پہ جا کے آرام سے بیٹھو گے اور تمہیں کبھی اگر یہ جملہ یاد آیا تو اپنے دل کے امام باڑے میں حیدر مولائی کے اس جملے کو سننے کے بعد بہت دیر تک جب یاد آئے گا گریہ کیا کرو گے۔ جانتے وہ جملہ کیا ہے؟
ہے وہ جملہ یہ ہے کہ سید سجاد سے جب پوچھا جناب زینب نے میرے لال اتنا بتا کہ ہم پردہ کیسے کریں، تو جناب سید سجاد نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کر لیجئے۔ کہا بیٹا بالوں کا پردہ کیسے کرے؟ سید سجاد نے کہا ایک ایک بی بی آتی رہے، میں خاک کربلا اٹھاتا رہوں گا، بالوں میں ڈالتا رہوں گا، خاک سے بالوں کا پردہ ہوتا رہے گا۔ ساری بیویاں خیمے سے باہر چلی گئی، لیکن ایک 4 سال کی بچی سید سجاد کے سامنے کھڑی رہی۔ اے بھیا، کہا سکینہ سب چلے گئے، تم کیوں نہیں نکلی؟ سکینہ نے پلٹ کے کہا بھیا ان سب کے بال اتنے بڑے تھے کہ چہرے کو چھپا لیا۔ اے بھیا میرے بال اتنے چھوٹے ہیں، کیسے پردہ کروں؟ سجاد نے کہا سکینہ وقت امتحان، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، سکینہ وقت امتحان ہے۔ ہاں شام غریبہ گزر گئی، وہ وقت آ گیا۔ دیکھیں 2 ذاتیں ایسی ہیں کہ کربلا میں ہر ذات کے لیے یہ لکھا کہ اس کے اوپر کیا مصیبت گزری۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، حسین کے جسم کو پامال کیا گیا، یہاں تک خدا سخن نے لکھا ہے کہ 1900 تھے زخم تنے چاک چاک پر، 1900 تھے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ہاں یہ سب لکھا گیا، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ سجاد کو درے کتنے لگے، سکینہ کو پانی کب ملا۔ سجاد کو تازیانے کتنے لگے، سکینہ کو پانی کب ملا؟ جانتے ہیں سکینہ کو یوں تو مختصر پانی ملتا تھا، لیکن جب سفر میں تھی نا اور سکینہ کو جب پانی کا کوزہ ملا کرتا تھا، جانتے ہیں سکینہ کی پیاس کی شدت اتنی کیوں بڑھ گئی تھی کہ سکینہ کے جسم سے ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آتی تھی، سکینہ کے جسم سے کھال الگ ہو گئی تھی۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکینہ نے پھر 7 محرم کے بعد پانی نہیں پیا۔ سکینہ نے 7 محرم کے بعد پانی نہیں پیا۔ لوگوں نے جب کسی نے یہاں سے ایک جملہ پڑھا نا تو مومنین بیٹھے تھے، انہی لوگوں کے درمیان سے ایک بزرگ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد قیامت کا جملہ ہے، روتے رہ جائیں گے، بلکتے رہ جائیں گے، قیامت کا جملہ ہے۔ جب کسی خطیب نے یہاں سے یہ جملہ پڑھا کہ سکینہ نے پھر پانی نہیں مانگا، تو جب خطیب نے جملہ پڑھا ایک بزرگ کھڑا ہوا جس کی سفید داڑھی آنسوؤں سے کبھی بیڑی پر ڈال دیتی۔ اے میرے بھیا، ارے دھوپ کی شدت، خون رونے والا امام، وہ امام جو میلوں اپنے کمر کو جھکا کے چلا۔ ہاں آپ نے سنا ہے نا کہ سید سجاد اپنی کمر کو جھکا کے میلوں کا سفر طے کیا ہے، سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ہے۔ جانتے 2 وجہ تھی سید سجاد کے سامنے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ غیرت کی وجہ سے سجاد سر نہیں اٹھاتے تھے۔ ہاں اب جتنا رونا ہے رو لینا۔ غیرت کی وجہ سے سجاد سر نہیں اٹھاتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ سجاد کے گلے میں توق تھا، اس توق سے ایک زنجیر نکلتی تھی، اور وہ زنجیر ایک ننھی سی گردن میں پڑے ہوئے توق سے لپٹ جاتی تھی۔ کوئی اور نہیں، سجاد کا اپنی کمر سیدھی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہائے امام سید سجاد، ہائے مظلوم امام،
वो इमाम कि जिसने इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है कि जहाँ पे जाकर इम्तिहान हुसैन तमाम हो गया, वहाँ से सज्जाद के इम्तिहान का आगाज़ होता है। वहाँ से सज्जाद के इम्तिहान का आगाज़ होता है। रोना सकीना के जिस्म की खा, आए मेरी बच्ची की प्यास। तीसरा जनाजा तुम्हारे सातवें इमाम का जनाजा, हाँ तुम्हारे सातवें इमाम का जनाजा। और चौथा जनाजा इस बीमार का जनाजा, इस बीमार का जनाजा। जब इमाम मोहम्मद बाकिर ने गुस्ल दिया ना इमाम सैयद सज्जाद को, और सैयद सज्जाद को जब करमट दिलाई तो मोहम्मद बाकिर चीख मार के रोने लगे। किसी ने सवाल किया, मौला इस तरह से तड़प के रोने का सबब क्या है? अरे सही मोहम्मद बाकिर ने अपने सर को पीट लिया और एक जुमला का, अरे जरा इंसाफ तो कर, अरे मेरे बाबा की पुश्त में आज भी दुर्रों के नहीं जा। काफ़ी लोगों की तरह मुझे भी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम थी। जो जिंदा रहेगा वही रोएगा। आखिरी फिक्रे हैं, हुसैन की उजड़ी हुई माँ को पुरसा दे लो, उसके बीमार पोते का पुरसा दे दो। सुनेंगे सैयद सज्जाद जब मिनहाल ने पूछा, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ गुजरी? मिनहाल से फरमाते, मिनहाल दो मकामात पर, एक तो हमें शाम ने बहुत रुलाया है, एक तो हमें शाम ने रुलाया है, और दूसरा मेरी बहन सकीना के सवालों ने रुलाया है। का मौला सकीना क्या सवाल करती थी? का सुन, एक दिन कैद खाने में रात का वक्त था, सकीना आई, मेरी बेड़ियों को हिलाया, हिला के जुमला का, भैया आंखें खोलो। मैंने उठ के देखा, मैंने कहा सकीना रात में तड़प के सवाल करने का क्या सबब है? पलट के हाथ जोड़ के, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के 4 साला सकीना कहती है, भैया आज बहन बन के सवाल नहीं कर रही हूँ, एक सवाली बन के सवाल कर रही हूँ। का बहन क्या हुआ? पलट के कहती है, भैया मैंने आज ख्वाब देखा है, भैया आज मेरी आंख लग गई थी, भैया आज मैं सो गई थी। का सकीना आज सोने का क्या मतलब है? का भैया अरे मैं शाम गरीबा से लेकर अब तक सो नहीं पाई हूँ। का सकीना सोती क्यों नहीं है? का जब भी सोना चाहती हूँ आंखें बंद करती हूँ, भैया ऐसा लगता है जैसे शिमर तमाचे मारने आ रहा है। ए भैया मेरी आँख खुल जाती है, ए भैया मेरी आँख खुल जाती है। सकीना क्या देखा? का भैया आज मेरे ख्वाब में बाबा आए थे। बस सैयद सज्जाद ने इतना सुना, हाथों की बेड़ियों को, पैरों, हाथों की जंजीरों को और पैरों की बेड़ियों को समेटा, और समेटने के बाद सज्जाद सकीना के सामने बैठ गए। अच्छा सकीना, बाबा आए थे, इमाम है ना, जानते हैं कि अगर इमाम ख्वाब में आता है तो इमाम ही होता है। सैयद सज्जाद ने कहा, अच्छा सकीना क्या कह रहे थे बाबा? पलट के सकीना कहती है, बाबा भैया मुझसे कह रहे थे कि
کہ سکینہ ہم تم سے بہت جلدی ملاقات کرنے والے ہیں، یہ سکینہ بہت جلد ملنے والی ہو۔ کہا اچھا سکینہ، اور کیا کہا؟ کہا سکینہ ہم تمہیں بہت جلد لینے آنے والے ہیں۔ اتنا کہہ کے تڑپ کے رونے لگی اور سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب قیامت کا جملہ کہا۔ تڑپ کے کہتی ہے بھیا میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، لیکن بھیا میری ایک وصیت ہے۔ کہا بہن کیا؟ کہا بھیا جب میں مر جاؤں تو مجھے نم زمین میں دفن کرنا۔ اے بھیا میری وصیت ہے۔ سکینہ اتنی پیاسی ہے کہ مرنے کے بعد السلام عليك يا عبد الله وعلى أرواح التي هلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا سلطان عرب والعجم السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وأبارك ورحمة الله وبركاته انجمن اصغریہ قدیم امہٹ ماتمی دستہ جس نے اس پورے تمام شبیر بیماری کا منعقد کیا حالانکہ بچوں نے پوری کوشش کی آنے والے زائرین کو کسی قسم کی کوئی زحمت نہ ہو امید ہے انشاءاللہ آئندہ سال خالق کائنات نے توفیق کے نعرے فرمائی تو ضرور بہتر سے بہتر انداز میں ازالہ سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہوگا آپ سب کی جانب سے مادر حسین کی خدمت میں بی بی پلک پلک ہوتا ہی رہی ہوں تمہارے نال کی تاثیرت اور سے بی بی معاف کر دینا بی بی کچھ نہیں چاہیے اتنی حیران اور عطا کر دینا کہ آئندہ سال اس سے بھی بہتر انداز میں ازالہ سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہو ایک بار پھر آئے تمامی انجمن حیرانی علماء کرام ذاکرین عزادار سوگوار پردادار بہنوں کی خدمت میں انجمن مرسل قدیم ہوئے آدمی رسا شکریہ ادا کرتا ہے مومنین شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے
آپ سب کو شہزادی کونین کی ضمانت میں دیا جاتا ہے جن مومنین کرام نے دعا کی کھانا پروردگار عالم اس عذاب سے میں ان سب کو شفائے عاجلہ کامل نہایت فرمایا مومنین کرام آئندہ سال تک کے اس پورے اہتمام کے ملتوی کیے جاتا ہے انشاءاللہ آئندہ سال 24 محرم شب بیماری کربلا میں اسی تمام میں شرکت کی گزارش ہوگی آنے والے تمام جو چینلز ہیں جنہوں نے اس پورے اہتمام کو لائیو کیا ان کا بھی شکریہ جس کا جس بھی طریقے سے شدت ہوئی میدان میں جنہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے آپ سب کو شہزادی کونین کی ضمانت میں امام وقت کی خدمت کی گزارش ہے مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فی امان اللہ جناب مور حسانہ